اللہ. Professor Alamgir Hashmi, Professor Safir Awan, Ms. Yasmin Hamid, Dr. Inam Nadeem, and our moderator for this session is Bibi Amina. Our session this morning is Unlocking Worlds, the Magic of Translation. May I also request those of you sitting at the far back, please move forward so it looks as if you're participating in this panel. Thank you. Thank you very much. And my apologies again for starting late. We will give you the extra 10 minutes or so. Bibi Amina, over to you, if you'd like to introduce the panelists. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. 10वें ILF के दूसरे दिन के पहले सेशन का आगाज़ हुआ चाहता है, जिसका उन्वान है अनलॉकिंग वर्ड्स द मैजिक ऑफ ट्रांसलेशन. हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं. सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी. आलमगीर हाशमी साहिब अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के शायर और अदीब हैं. शायरी के 12 मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं. पाकिस्तानी लिटरेचर का कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर्स का शुमारा मुरतब कर चुके हैं और पितरस बुखारी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे सदारती अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है. मैं उन्हें इस सेशन में खुश आमदीद कहती हूँ. दूसरे पैनलिस्ट हैं सफ़ीर अवान साहब. सफ़ीर अवान साहब अंग्रेज़ी ज़बान के मुहक्किक, तरबियतकार, निसाब साज और मुतरजिम हैं. इस वक्त प्रो रेक्टर नमल की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. बहाव का तर्जुमा उन्होंने सौरोज़ ऑफ सरस्वती के नाम से किया है और इसी ILF में उनकी दूसरी किताब का तर्जुमा, उसकी बुक लॉन्च शामिल है, जो किश्वर नाहीद की किताब है बुरी औरत की दूसरी कथा, जिसका तर्जुमा उन्होंने द सेकंड स्टोरी ऑफ अ बैड वुमन के उन्वान से किया है. इसके अलावा वो कई अफसानों के तराजिम भी कर चुके हैं. तीसरी पैनलिस्ट हैं यास्मीन हमीद साहिबा. यास्मीन हमीद साहिबा शायरा हैं, मुतरजिम हैं, माहिर तालीम हैं और तर्जुमा निगार की हैसियत से उनकी ज़ात जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं. पाकिस्तानी उर्दू वर्ड्स के उन्वान से उन्होंने तर्जुमे की किताब उनकी शाया हो चुकी है और हाल ही में जनूबी एशिया की मुंतखब नज़्में के उन्वान से उनकी दूसरी किताब आई है, जिसमें 16 ज़बानों के तराजिम शामिल हैं शायरी के. और इस किताब की एक और अहम बात यह है कि उसको एक ही साल में 3 अवार्ड से, जमील जालबी अवार्ड, हसन अस्करी अवार्ड और UBL अवार्ड से नवाजा जा चुका है. हमारे चौथे पैनलिस्ट इनाम नदीम साहिब हैं.
انعام ندیم صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، مترجم ہیں اور پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں. حبیب یونیورسٹی کراچی سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر وابستہ ہیں اور انہوں نے مختلف زبانوں سے تراجم کیے، انگریزی سے اردو میں اور یا ہندی سے اور چینی زبانوں سے، اور وہ اب تک 9 ناولوں کے ترجمے کر چکے ہیں اور ان کا یہ سفر ہنوز جاری ہے. اب ہم اپنے سیشن کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی تالیوں کی گونج میں ہمارے تمام پینلسٹ کا استقبال کریں. سب سے پہلا سوال عالمگیر ہاشمی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ذہن میں جب ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں اور ترجمہ نگاری کی، تو پہلا سوال ہی یہی ہے کہ کیا ہر شخص مترجم بن سکتا ہے یا وہ اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ ترجمہ کرے؟ اگر ہاں تو تب بھی اپنی بات کے حق میں دلائل دیجیے اور بتائیے کہ کیسے، اور اگر نہیں تو پھر بتائیے کہ مترجم کے لیے بنیادی صفات کیا ہے جو اس کو ایک عام شخص کو ترجمہ نگار بناتی ہیں. مترجم میرے خیال میں کوئی شخص بھی مترجم بن سکتا ہے اگر چاہے، اور جو بنیادی خصوصیات اس کے لیے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں میرے خیال میں وہ ہے نالج آف ایٹ لیسٹ 2 لینگویجز، فیملیئرٹی with the culture of the source text, apart from the text itself, and in connection with the text itself. And also a degree of adeptness and feeling for both. And اس صورت میں دونوں زبانوں کا سہارا لے رہا ہوں اس وقت، کم از کم 2 زبانوں کا، ہو سکتا ہے تیسری بھی آ جائے آپ کا جواب دینے کے لیے. میرے خیال میں یہ ضروری چیزیں ہیں، بیکاز نالج کافی نہیں ہے، فیملیئرٹی چاہیے اور کانٹیکسٹ کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے دونوں زبانوں کی. اگر 2 زبانیں انوالوڈ ہیں، اگر 3 زبانیں انوالوڈ ہیں یا 4 ہیں تو پھر اس میں وہ تمام بھی شامل ہو جائیں گی. ابھی میں چند دن پہلے نیوز دیکھ رہا تھا، ہم روز دیکھتے ہیں، اس پہ ایک ٹکر چل رہا تھا، تو ایک فریز، کبھی کبھار نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ ان میں سے تھی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اردو زبان کی نیوز ٹائم میں جو اردو زبان کا ٹکر چل رہا تھا وہاں، اس پہ لکھا ہوا تھا ان پٹ بیج ایکٹیویشن کے لیے. تو یہ 2 زبانوں کو ملا کے رومنائزڈ اردو میں ان پٹ لکھا ہوا تھا. پہلے تو مجھے ڈیفیکلٹی ہوئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یعنی میں نے پہلے اس کو پڑھا ان پٹ، رومنائزڈ تھا نا، انگریزی کا لفظ رومنائز کر دیا، اردو میں لکھ دیا، تو میں نے پڑھا ان پٹ. پھر میں نے کہا یہ ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو وہ دوبارہ ٹکر آیا تو پھر میں نے دوبارہ اس پہ غور کیا، وہ ان پٹ تھا ایکچولی. تو آئی کوڈ فگر آؤٹ، آگے لکھا ہوا تھا بیج، یعنی سوئنگ کے ٹائم پہ جو آپ نے بیج ڈالنا ہے فصل کے لیے زمین میں، وہ ان پٹ بیج ہے، اور وہ اردو میں لکھا ہوا تھا. اب یہ پہلی دفعہ میں نے اس اصطلاح کو اپنے چینل پہ، نیوز چینل پہ دیکھا تو میرے لیے لمحہ فکریہ تھا ایک لحاظ سے، کہ میں سمجھ نہیں پہلے تو پا رہا تھا، پھر میں سمجھ گیا کہ کیا کہا جا رہا. اگر اب یہ 2 زبانوں کا جو امتزاج ہے، اور پہلی دفعہ جب آتا ہے ایز اے نیولوجزم آئی وڈ سے اٹ ان انگلش، تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ فکر کی ضرورت ہے اور زیادہ سمجھ چاہیے، اور پھر سبجیکٹ کا بھی آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے، کانٹیکسٹ، سبجیکٹ،
apart from the language. I hope this answers your question. تھینک یو سو مچ. سوال آپ سے ہے. آپ کی کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا جسے 1 سال میں 3 ایوارڈ سے نوازا گیا، جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ نے 16 مختلف زبانوں کے تراجم کیے ہیں، اور اگر 17ویں ہم دیکھیں تو وہ اردو زبان میں آپ نے ترجمہ کیا تو وہ اس میں شامل ہے. اس میں جنوبی ایشیا کی تمام زبانیں تقریباً تمام معروف زبانیں شامل ہیں. تو یہ صرف زبانیں نہیں ہوتی. جب ہم انلاکنگ ورڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ زبانیں نہیں بلکہ ثقافتیں ہوتی ہیں. اور ترجمے کے مسائل اگر ہم دیکھیں اور مشکلات، تو اس میں ثقافتی حوالوں کے تراجم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے 16 مختلف ثقافتیں دیکھیں اور پھر اردو زبان کی اپنی بھی ایک ثقافت اس میں شامل ہے. تو اس مسئلے کو آپ نے اپنے تراجم میں کیسے حل کیا؟ جی شکریہ امینہ. یہ کتاب میں نے یعنی اپنے طور پہ اس کا ترجمہ کیا، ان کا انتخاب کیا نظموں کا. کچھ نظمیں مجھے مل گئیں آسانی سے، کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں تھی. یہ نظمیں میں نے پڑھی، کچھ نظمیں اکٹھی تھیں ایک کتاب میں، کچھ بعد میں نے جمع کی. تو جو سب سے زیادہ چیز میرے لیے تھی اسٹرائکنگ، وہ یہ تھی کہ ایک پہلے بھی میری ترجمہ کتاب ہے کہ اگر ہم اپنے یا اس خطے پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اسے اور ان زبانوں کے تناظر میں دیکھیں، اردو زبان پلس پنجابی وغیرہ ہماری جتنی زبانیں ہیں، تو جو ابھی آپ بات کر رہی تھیں نا، یہ ہم ایک دوسرے سے کلچرلی بہت قریب ہیں، اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کلچرلی دور ہیں مثال کے، تو آپ بہت سے الفاظ کو، بہت سے ایکسپریشنز کو، بہت سے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اور اس کے حالات کیا ہو رہا ہے دونوں جگہ پہ الگ الگ سے ایک ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تو یہ سب چیزیں بھی ہماری قریب ہیں ایک دوسرے سے. اور کلچرلی ہم لوگوں کے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ آلموسٹ جیسے آپ بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 بچے دوست، تو وہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کرتی. جو جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا اگر کہیں تذکرہ ہے، کسی نظم میں ہے یا کسی دوسرے فکشن وغیرہ میں ہے، تو اس میں اگر الفاظ ہوں گے، جیسے مہندی آپ کے ہاتھ پہ میں دیکھ رہی تھی، تو یہ ہمارا اپنا رواج ہے، بالکل بہت اسی طرف کا ہے، اس کا میرا خیال ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ترجمہ کرتے ہوئے البتہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے. سو مطلب یہ ایک طرح کی آسانی ہے اس میں. باقی یہ کہ میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں وہ اپنے طور پہ کیے ہیں، کسی جو چیز بھی تھی وہ بہت، اور شاعری کے ترجمے کیے ہیں. میں نے ایڈٹ بھی کی، ایک پاکستانی لٹریچر ہاشمی صاحب نے بھی کی ہیں کتابیں ایڈٹ. تو اس میں جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں آپ جی سوری آئی ایم سوری. تو اس میں ظاہر اس کا الٹ بھی تھا، جیسے اردو سے انگریزی بھی چیزیں جو ہیں وہ ترجمے میں آئی ہیں، اور اس کی جو کتابی شکل ہے اس کا نام ہے پاکستانی اردو ورڈز، جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی. تو دونوں زبانوں مطلب یہ ایک جو ہے چیز تھی، یہ کامن تھی. اور مشکل اور آسان کا لفظ میرا خیال ہے میں استعمال نہیں کروں گی. چیز مشکل شاید وہی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ آپ مانوس نہیں ہوتے، یا پھر اور مطلب ٹرانسلیشن کے لیے یہ بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبان آنی چاہیے. اس میں میرا یہ ہے جو خیال کہ سورس ٹیکسٹ جو ہے، سورس لینگویج، جو زبان جس ٹارگٹ لینگویج ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے،
اس کا آپ کو جو ہے بہت اس کی سمجھ ہونی چاہیے. ناٹ دیٹ کہ میں نے کوئی اچھی چیز کی ہوگی یا کچھ، ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس ترجمے کو ان لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے جنہیں وہ زبان آتی ہے، اور اس کے جو بھی پیچ و خم ہیں جس طرح وہ جانتے ہیں، اور یہ جو کلچرل سمبلز ہیں یہ بھی ہمیں ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. فرض کیجئے کوئی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے یا کوئی بنگالی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے یا کسی دوسری، وہ زبان جو ہے وہ آپ کی دونوں زبانیں آنی چاہیے. آبویسلی اگر آپ سورس ٹیکسٹ سے واقف نہیں ہیں، آپ کو نہیں آتی زبان، تو وہ بیسک چیز ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا پہنچانا اس زبان کو پڑھنے، یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے ترجمہ جو ہے نا وہ بہت آپ اس میں جو ایک انڈیویجول فیکٹر آ جاتا ہے، ذاتی بھی آ جاتا ہے، وہ ہے اس کام سے محبت. کہ اگر آپ وہ محبت شوق نہیں ہے، اور میں عام طور پہ کسی کے لیے کم کام کرتی ہوں، اپنے لیے زیادہ کرتی ہوں، اگر کرتی ہوں تو پھر مجھے، ورنہ یہ جیسے اپنا اپنا ہے. تو میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں اس طرح سے، اور اگر مزید اگر آپ چاہیں کچھ. بہت شکریہ. انعام ندیم صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے اسی کے ترجمہ، ایک تو ثقافتی حوالے بہت زیادہ آتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ متون پر منحصر ہیں، اسی طرح ضرب الامثال، محاورے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک ترجمے میں. کیوں میں آپ کے حوالے سے اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے ناولوں کے تراجم کیے ہیں، اور ناولوں کے تراجم آپ نے انگریزی سے بھی کیے ہیں، ہندی سے بھی کیے ہیں، چینی زبان سے بھی کیے ہیں، تو مختلف ثقافتیں ہیں بہت ہی زیادہ، اور ظاہر ہے ان کے محاورے بھی مختلف ہوں گے، ضرب الامثال بھی. تو اس مسئلے کو آپ نے کیسے دیکھا، اور اگر آپ اپنی کوئی ذاتی تجربات میں سے ایک دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چینی زبان سے تو میں نے براہ راست ترجمہ نہیں کیا، انگریزی سے ہی وہ ترجمہ تھا اصل میں تو. اور باقی سارے تراجم بھی سوائے ایک ہندی کہانیوں کا جو انتخاب ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہندی اور اردو تو ایک ہی زبان ہے، اس میں صرف اسکرپٹ کا فرق ہے اور یا تھوڑا سا ووکیبلری ہے. تو بنیادی بات تو یہی آ جاتی ہے کہ کیسے آپ زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں اور اس پر ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں در حقیقت اس پر آپ کی بری بھلی دسترس ہونا ضروری ہے. آپ کو اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں، انگریزی شاید آپ کو بس اتنی بھی اگر آتی ہے کہ آپ اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور بھٹکتے نہیں ہیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں جو ٹارگٹ زبان ہے، تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فقرہ کیسے لکھا جاتا ہے، یا اس انگریزی کے فقرے کو یا اس سطر کو ترجمہ کرنے کے لیے میری اپنی زبان کتنی ثروت مند ہے، اس میں کیسی چمک دمک موجود ہے، میری زبان کا محاورہ میں کہاں کھپا سکتا ہوں، اس بات کو کیسے، اس جگہ کو کیسے ایک کسی کا مصرع یاد آ جائے تو وہ وہاں لکھ کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ جو چیز ہے یہ شاید آپ کو اپنی زبان کے گہرے مطالعے سے آتی ہے. یعنی یہ کوئی تخلیقی صلاحیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک تربیت کی بات ہے. اگر آپ نے اپنی زبان کی نثر کو غور سے پڑھا ہے، اور ایسی عمر میں پڑھا ہے کہ جب پڑھی ہوئی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اس مسئلے کا حل جو سوال آپ کا ہے اس سے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسی شاندار روایت ہے نثر کی کہ آپ، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، شاعر لوگ ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ زبان اگر آپ کو سیکھنا ہے، زبان شاعری پڑھنے سے زبان نہیں آتی، زبان تو آتی ہی نثر پڑھنے سے ہے. اور جیسی نثر آپ کے ہاں، خاص طور پہ فکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، میں فکشن کی کتابوں کے ہی ترجمے کیا کرتا ہوں، ناولز اور کہانیاں. تو آپ دیکھتے جائیے، آپ قرۃ العین حیدر کی کیا بات کریں، آپ ان سے پہلے ذرا عصمت چغتائی کی نثر تو دیکھیے. آلدو وہ نثر اب اس طرح شاید اب وہ الفاظ ہمارے ہاں، لیکن وہ سب آپ کی تربیت کرتے ہیں.
پھر مترجم ایسے شاندار اردو کو ابتدا ہی سے مل گئے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو ترجمے پڑھنا شروع کیے تھے تو وہ روسی ادب کے تراجم سب سے پہلے دستیاب ہوئے, اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک ترجمہ کرنے والے لوگ موجود تھے, اور اس میں بڑے بڑے نام تھے, زوئے انصاری جیسے. پھر محمد حسن عسکری کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. تو یہ جو زبان کو تخلیقی سطح پر استعمال کرنے کا معاملہ ہے, تو اصل میں اس کے پیچھے خود اپنی زبان کی تربیت شامل ہوتی ہے. یہ کوئی اخبار کی خبر کا ترجمہ کرنا نہیں ہے, یہ فکشن ہے. یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو زبان آنا چاہیے. مشین بھی ترجمہ کرتی ہے, وہ تو آپ کے لیے اب چیٹ جی پی ٹی اور اس سے پہلے گوگل ٹرانسلیٹر وہ سب ترجمہ ہے. لیکن کیسے وہ فرق ہو جاتا ہے کہ حسن عسکری کا ترجمہ, اور تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی چھب اپنی جھلک اس میں آپ کو نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان سے جو واقفیت ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا, میں اس بات سے بہت متفق ہوں کہ زبان محض زبان تو ہوتی نہیں, وہ تو تہذیب ہوتی ہے, وہ تو آپ کی ثقافت ہوتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ ہی ایسے بہت سارے تصورات ہیں جو خاص قوم یا خاص زبان یا اس کی تہذیب سے وابستہ. مثلا طہارت ایک ایسا لفظ ہے, اب آپ اس کو کیسے ترجمہ کیجیے گا؟ اس کے ساتھ کئی طرح کی اور چیزیں بھی, جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو آپ انگریزی میں اس کو جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا لکھنا چاہیے یہاں پر. ایسا ہی دوسری زبانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے. تو تب آپ اپنی زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو عظیم الشان ادب لکھا گیا, میں تو بہت قائل ہوں اس کا. اگر آپ نے اس کو بغور پڑھا ہے اور اس طرح سے پڑھا ہے کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مشکل رہتی نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے ہے کہ ترجمہ نگاری میں انتخاب کتنا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بھی, میں نے دونوں تراجم کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ نے بہاؤ کا ترجمہ کیا سوروز آف سرسوتی کے عنوان سے, پھر کشور ناہید صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بھی آپ نے خود نوشت کا ترجمہ کیا, بری عورت کی دوسری کا تھا. تو یہ دونوں مختلف قسم کے تراجم ہیں, ان کی یونراز مختلف ہیں, اور یہ بالکل الگ طرح کے, اسلوب بہت مختلف ہے. تو ترجمہ کیسے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا ترجمہ کرنا چاہیے, اور پھر اس میں جو ادبی اسلوب کو ترجمہ کے دوران ڈھالنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ جی شکریہ. جو آپ نے پہلے سوال پوچھے ان پہ ایک مختصر سا رسپانس میں دوں گا کہ جیسے یعنی اب تراجم ایک بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اور ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر رہے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. یہ انٹر کلچرل ٹرانسفر کے لیے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کلچرز کے درمیان ڈائلاگ کے لیے, تہذیبوں کے ڈائلاگ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ ترجمہ کون کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. تو ہمارے جیسے ملک میں تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ایک چیز ہمارا ایک ہے, ہماری روایت بنی ہوئی ہے, لیکن ترجمہ نگاری کے لیے ایک خاص مزاج بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تراجم کرتے ہوئے اب تک میں کوئی 4 کر چکا ہوں. مجھے لگا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی کوئی کتاب لکھ لیتا. یعنی وہ اتنا پینفل کام ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گیٹ انڈر دا اسکن آف دا ادر رائٹر. ناٹ اونلی دا کلچر دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسفر, بٹ آلسو the writer's feelings, emotions, whatever he or she has put into that book, اس کی سکن کے نیچے جا کے اور اس کو اپنے اوپر طاری کرنا, یہ بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے. دیگر چیلنجز جن کا دوستوں نے ذکر کیا ہے ان میں سب سے بڑا ظاہر ہے کہ وہ ثقافت جو ہے ہر زبان کی اپنی ہوتی ہے, تو اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب نادار لوگ یہ عبداللہ حسین کا, انہوں نے خود اس کو ترجمہ کیا, سیلف ٹرانسلیشن ہے دا ویری جنریشن کے نام سے. تو اس پہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب یعنی چونکہ انہوں نے شعروں کی دھاڑنے کا کہیں پہ ذکر کیا ہے کہ شعر جو ہے وہ دھاڑتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہمارے ہاں انڈیا میں برِ صغیر میں بڑے بڑے جنگل ہیں, وہاں پہ شعر بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اس کو جب انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا تو شعروں کی بجائے اس کو انہوں نے یعنی کتوں کی دھاڑ جو اس کے ساتھ وہ ریپلیس کر دیا.
یعنی انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دو ڈفرینٹ کلچرز، دو ڈفرینٹ زبانوں اور مختلف جو ریڈرشپ ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو کرنا ہے. ہمارے ہاں کتے کا ظاہر جو مطلب ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن انگریزی کا ایڈیم ہے دا ٹاپ ڈاگ. اب اگر کوئی یہاں پہ اس کو ترجمہ کرنا چاہے کہ وہ اپنے محکمے کا سب سے بڑا یا سب سے اہم کتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مناسب ترجمہ نہیں ہوگا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم کیسے اس کے اندر ڈھالیں گے. آتے ہیں اب آپ کے سوال کی طرف. تو جو میرا انتخاب کی وجہ ہے کہ میں نے تارڑ سے شروع کیا، اور ان کا جو سب سے اہم ناول ہے میرے خیال میں بہاؤ، اور اس کے بعد میری اسیسمنٹ میں خش و خاصاک زمانے ہے. اس کے بعد میں کشور ناہید آپا کی کتاب کی طرف جو ایک آٹو بایوگرافی اس کی طرف آیا. دونوں کے الگ الگ چیلنجز ہیں. جو کہ تارڑ نے جس تاریخ میں ہاتھ ڈالا وہ 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے. اس سے پہلے انہوں نے کافی زیادہ ریسرچ کی. انہوں نے ڈریویڈین جو زبانیں تھیں اس دور کی مروجہ، ان زبانوں کے 300 الفاظ منتخب کیے، پھر ان کو انہوں نے یعنی اسپرنکل کیا اپنے نیریٹو کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پہ. تو ان الفاظ کا ترجمہ انگریزی میں ڈھونڈنا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہ بہت سارے وہ الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں. وہ کہ ہماری جو زبانیں ہیں بعض جو انڈس کے ساتھ ساتھ بولی جاتی ہیں، ان میں سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، اور سرائکی بھی ہے، اور تامل ناڈو کی زبانیں، وہ ڈریویڈین زبانیں زیادہ تر اب اس انداز میں وہ ظاہر ہے کہ مروج نہیں ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور پھر ان کا جو نیریٹو سٹائل ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک جیسے کانسنٹرک سرکلز میں وہ گھومتا رہتا ہے. تو وہ ایک چیلنج تھا. کشور آپا کی کتاب جو ہے وہ اس پہ ابھی ہم اس کے بعد فوراً پروگرام ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اگر آپ یعنی موازنہ کرنا چاہیں تو وہ چونکہ آٹو بایوگرافی ہے اس میں زیادہ ایک پرسنل ٹچ ہے. اگر بہاؤ میں ساروز آف سرسوتی کے نام سے جو میں نے کیا اس میں ایک ہسٹوریکل نیریٹو ہے، اور اس میں اس دور کی جو ثقافتیں ہیں ان کو انہوں نے زندہ کرنے کی کوشش کی. تو کشور آپا نے اپنی یعنی آٹو بایوگرافی ہونے کے ناطے سے ان کے جو پرسنل ایموشنز ہیں اور ان کے جو تجربات ہیں ان کو انہوں نے پرسنل اور پولیٹیکل دونوں کے حساب سے ساتھ ساتھ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جب ہم یعنی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ساتھ ان کی اس دور کی سیاست بھی ملتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میٹ لیس ڈیز میں سارا سلیری نے لکھا کہ جب بھی ہمارے ہاں یعنی ڈکٹیٹرشپ بدلتی تھی پاکستان میں تو اس کے ساتھ ہی ان کے ہاں خانسامہ بھی بدل جاتا تھا. یعنی ایک نیا خانسامہ جو ہے وہ ان کے گھر میں آ جاتا تھا اس ڈکٹیٹر کے اس کے مطابق. تو اسی طرح یعنی انہوں نے بہت چونکہ دیکھا ہے بہت کچھ، تو اسی انداز میں انہوں نے اپنا نیریٹو جو ہے پرسنل، یہ زیادہ چیلنجنگ نہیں تھا میرے خیال میں بہاؤ کی نسبت، چونکہ دیٹ از مور امیڈیٹ ٹو آور ایکسپیرینس، دیٹ از مور اباؤٹ آور ورلڈ ان وچ وی لیو اینڈ وی سروائیو the same world in which Apa is, living. Thank you. بہت شکریہ. جی سر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں عالمگیر صاحب؟ میرے ایک دو کامنٹس ہیں اور کوئریز ہیں ان میں. ایک یہ میں ایگری کرتا ہوں باقی اسپیکرز جو کہہ رہے ہیں کہ ثقافت کا ادراک جو ہے وہ ہم ساری میرے خیال ہے ایک ہی بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ، وہ ضروری ہے. اور مختلف سمبلز جو کچھ چیزیں جو سمبل کا سٹیٹس مختلف کلچرز میں حاصل کر چکی ہیں ان کا ادراک بھی ضروری ہے. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم فوکس کر رہے ہیں اس وقت زیادہ ٹرانسلیشن ان جنرل کے بجائے translation in particular and in the Pakistani context within or amongst Pakistani languages. اب میرے خیال میں ٹاپک تھوڑا اس پہ فوکس ہونا چاہیے، وہ تھوڑا بڑا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ملک میں بھی مختلف زبانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم صرف پاکستان میں نہیں، زبانیں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اور ملکوں کی ثقافت سے اور ان کے معاشرے سے
اور ان کی ضروریات سے اور ہماری ضروریات سے روشناس کراتی ہیں. تو زبان ایک بہت بڑا میڈیم ہے. ہم ساری زبانیں چونکہ نہیں جانتے اور نہیں جان سکتے ساری دنیا کی زبانیں، تو اسی لیے ہم ٹرانسلیشن پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی اور ان دنیاؤں کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس پینل کا، ان کی طرف لے جائے گی یا ہمیں اس کا کوئی تھوڑا سا شائبہ دے گی جو کہ ہم ورنہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ کہنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑے مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی کہا بھی گیا ہے. Now, reading a Polish writer recently, who is pretty distinguished now and well known. ان کا نام ہے Olga Takurchuk, if I'm pronouncing it right. Olga Takurchuk. She won the Nobel Prize in 1918 or 1919. The novel that I read recently was called, in English, it's called something from Polish, which has a particular phrase in it. And I want to focus on that just for a minute or less. The phrase is, it occurs in one of the sentences here that I've got just written it out. Thus I combine the practical and the sentimental, and without a by your leave he came inside. It's part of a sentence. The last part is, and I hope that most of our participants and I'm sure most of our participants and most of our audience can follow me in English also. That's why I'm reading it out. Which reminds me of a fashion from long ago in the days of my youth. Thus I combine the practical and the sentimental, and without a by your leave he came inside. میں فوکس کر رہا ہوں by your leave he came inside. یہ ہائفنیٹڈ ہے، ان میں ہائفنس کے ساتھ اس کو ایک لفظ بنایا گیا ہے. اب جب میں یہ پڑھتا ہوں، اٹس اے ٹرانسلیشن obviously of the Polish sentence by an English translator. تو مجھے فوراً سگنل یہ ملتا ہے کہ یہ دو پاسبلٹیز امیڈیٹلی میرے مائنڈ میں آتی ہیں. ایک کہ یہ اسٹائلائزڈ لینگویج ہے، دو یہ ٹرانسلیشن. اب ہو سکتا ہے کہ امکانی طور پہ یہ ان دونوں میں سے بھی کوئی نہ ہو، مگر امکان یہ ہے کہ یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اسٹائلائزڈ لینگویج ہے، جس کا جو مور فیملیئر پاسبلٹیز تھیں بائی یور پرمیشن اور which is not hyphenated اور an excuse me وہ استعمال نہیں کی گئی، یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا which is simpler. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں by this example, and there are many others, کہ اوریجنل لینگویجز، اوریجنل ایک بڑا خطرناک لفظ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، سورس ہی کہہ لیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اوریجنل کا پتہ نہیں ہوتا. اوریجنل چیزوں میں بھی ہمیں اوریجنل کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ لیئرز اپون لیئرز سویلائزیشن ہے، اور زبان کا اوور آل فنڈ ایک ہی ہے. اس میں بہت ساری ویریشنز آ رہی ہیں اوور ٹائم، پرٹیکولرلی ود لانگ اسٹینڈنگ لینگویجز.
in use in literary and other ways in cultures for a long time. उसमें बहुत layers हैं. तो अब इसमें जो source language है उसके जो पेचो खम है, हमें जब तक उसका इदराक नहीं होगा, हम डेफिनेट ग्राउंड पे, हार्ड ग्राउंड पे नहीं हो सकते जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो, कि हम क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं. क्या ओरिजिनल जो नॉट ओरिजिनल, सोर्स लैंग्वेज के जो पेचो खम है वो क्या है. अगर उनकी इंटरमीडिएशन पहले ही हो चुकी है बाय अनदर लैंग्वेज, तो हम ट्रांसलेट तो यकीनन कर सकते हैं, मगर हम ये सर्टेनिटी नहीं रख सकते अपने दिल में, अपने दिमाग में, कि हमने जो सोर्स टेक्स्ट थी उसको कन्वे कर दिया है. हमने मीनिंग तो शायद किसी हद तक कैप्चर कर लिया होगा, मीनिंग कन्वे हो चुका होगा, दूसरी तीसरी ज़बान में भी हो सकता है. मैं अपने को पैनलिस्ट के साथ जिन्होंने ये कहा, मैं उससे इन एग्रीमेंट हूँ कि मीनिंग कन्वे हो सकता है, मगर लैंग्वेज की फॉर्म जो है वो ख़ास तौर पे लिटरेरी वर्क में बहुत अहम है. वो कन्वे नहीं अगर होती तो मेरी तशनगी वैसे ही बरकरार रहेगी. बहुत शुक्रिया सर. अब मैं करना चाहती हूँ कि हमारा जो मौजूदा दौर है वो मस्नूई ज़हानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी मुतासर हो चुका है, और जब मुख्तलिफ़ शोबों की हम बात करते हैं जहाँ उसमें बहुत सारे शोबे उससे उसकी असर पजीरी में आए, वहीं पे तर्जुमा निगारी भी हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और हो रही है. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तर्जुमा निगारी के हवाले से हमें दो ग्रोह नज़र आते हैं. पहला ग्रोह वो है जो मुतरजिम जो रिवायती है और ये समझता है कि मुतरजिम की खलाकाना सलाहियत या उसकी जो सलाहियतें हैं और काबिलियतें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा सकती हैं और वो बेहतर तर्जुमा कर सकता है और उसकी अपनी पहचान बन जाएगी. लेकिन अगर हम कॉर्पोरा की बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है उसमें हम देखें तो दूसरा ग्रोह जो ये कहता है कि बहुत जल्द वो एक इंसान की जगह ले लेगी और एक मुतरजिम की जगह भी ले लेगी. तो आप का क्या ख्याल है इनाम नदीम साहब, क्योंकि आपने पहले जिक्र किया कि अस्करी ने तर्जुमा किया तो उसमें अस्करी का रंग था और इसी तरह दीगर ने तर्जुमा किया तो उनके अंदर भी उनका अपना रंग बाकी है. तो ये ज़रा मुझे वो रिवायती स्कूल के हवाले से एक बात लग रही है, लेकिन जो ये कहने वाले हैं कि मुतरजिम की ज़ात भी उसमें ज़म हो सकती है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक थ्रेट तो मौजूद है और अभी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये और कितना डेवलप हो जाएगा और इसकी शक्ल क्या बनेगी. लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी के सभी शोबों के लिए ये मसला है, और ये कि साहब बहुत लोगों की छुट्टी हो जाएगी और लोग घर बैठ जाएंगे और मशीनें ही काम करेंगी बस, और मशीनें ये काम आपके लिए डिज़ाइन कर सकती हैं, आपके लिए बना सकती हैं सब. तो जाहिर है कि उसमें इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है, वो होगी उनको, जो लोग आसान या सहल पसंद लोग हैं. लेकिन उसके बावजूद मुझे ये ऐसा लगता है, कम से कम इस स्टेज पर, कि जब हम काम कर रहे होते हैं, मसलन मैं एक तर्जुमा कर रहा था रूमी रूमी पर एक नावल था, रूमी की बेटी के हवाले से. तो वो मुझे उसी दौरान एक मजमून लिखना पड़ा. मुझे किसी ने कहा कि एक मजमून लिख दीजिए जिसमें मशीनी तर्जुमा और तख्लीकी तर्जुमा क्या होता है. तो खैर वो मजमून मैंने लिखा और उसमें मुझे कोई मिसाल पेश करना थी. तो चूंकि मैं उन दिनों काम कर रहा था एक तर्जुमे पे, तो मैंने सोचा कि ये जो एक पैराग्राफ मैंने अपने तर्जुमा किया है, एक काम करते हैं, इसी का मशीनी तर्जुमा भी ले लेते हैं चैट जीपीटी से, और फिर मैं खुद ही अपने ही किए हुए तर्जुमे का मुकाबला कर लेता हूँ. तो अब वो मुझे एग्जैक्टली अंग्रेज़ी का वो फ्रेज़ याद नहीं है कि वो क्या उसमें था, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ थी कि जैसे तर्जुमा था कि कोई
موم بتی یا چراغ اگر جل رہا ہو تو اس پر پتنگے آتے ہیں. تو مشین نے اس کا ترجمہ، چونکہ کینڈل کا لفظ تھا اس میں، تو مشین نے اس کا چیٹ جی پی ٹی نے اس کا ترجمہ یہی بتایا کہ موم بتی اور پتنگا اڑتا ہوا آیا. میں وہ چیپٹر ترجمہ کر چکا تھا، تو جب میں نے اس کو کھول کے، اور مجھے یاد تھا وہ، تو میں نے اس کو شمع اور پروانہ لکھا تھا. تو یہ جو فرق ہے کہ مشین آپ سے کہتی ہے وہ موم بتی ہے اور پتنگا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ شمع اور پروانہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ادب اور شاعری اور زبان کی روایت موجود ہے، اور چونکہ وہ آگے پورا حوالہ اسی طرح سے آیا تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانی ذہت، اس کی اخلاقیت، اس کا سارا وہ ہمیشہ مقدم رہے گا. البتہ سہولتیں بہت دستیاب ہوئے ہیں، تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. یاسمین حمید صاحب، آپ بھی ایک بہت ہی اچھی اور ہمارے عہد کی ایک معروف تخلیق کار ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اس مسئلے کو جو مصنوعی ذہانت نے ہمارے سامنے رکھا؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے اور کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی جو ذہانت ہے وہ اگر ہمارے لیے نظمیں اور غزلیں اور افسانے اور ناولیں تحریر کرے گی، وہ ہماری بنائی ہوئی ترجمہ کرے گی. چلیے، اور تو مطلب اس پہ تبصرے کی تو ضرورت نہیں ہے. تخلیق کار کا مقابلہ ہم مشین سے کر رہے ہیں. مشین میرا خیال ہے یہاں تک کہ ظاہر ہے جو ترجمہ صرف یہی نہیں ہے، ہم تو لٹری ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں نا، تو ترجمہ تو یعنی اسی ٹیکسٹ کا آپ ضرورتاً بھی کر سکتے ہیں. 100 سال پرانی چیز ہے، اس کو ہمیں جو آبسلیٹ چیزیں تھیں اس کے اندر یا متروک چیزیں تھیں، ان کو لوگ زیادہ اچھی طرح سے جان لیں، پڑھ لیں، یا دوبارہ اس کو رائج کیا جائے. اور یہ اس صورت میں ظاہر ہے آپ کے کام آ سکتی ہے. اور پھر میکینیکل جو ٹرانسلیشن ہے، یہ دفتروں میں اور یہ سب کام جو روزمرہ کے کام ہے، تخلیقیت جو ہے وہ اس سے بہت ہی مختلف چیز ہے. تو انسان نے ہی اگر اپنی وہ مطلب اس پہ کام کرنا ہے تو اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہمیں بات بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے. وہ ایک سلوشن ہے ایک مشکل کا جو ہمیں درپیش ہے بہت سی. اور میرا خیال ہے یہ اب ہم اس میں کھول کے سنا ہے میں تو جانتی تو نہیں کہ مضامین وغیرہ لکھ کے لوگ لے جاتے ہیں کالجز میں، اسکولز میں، تو اس کے لیے یہ بڑی شاید فائدہ مند رہے. وہ لوگ یعنی ٹرانسلیشن وہ پہلے کی چیز ہے. میں نے یہ بھی سنا کہ جو مشینی ٹرانسلیشن ہے اس کے ذریعے ایسیز وغیرہ جو تھیسز وغیرہ کے حصے ہیں وہ بھی لکھ کے دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ رقم وصول کی جاتی ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے. تو اتنی جلدی اس پر جو کام اس سے لیا جا سکتا ہے اور آسانی سے لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے گا. اور نظم اگر لکھے گی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہے. پھر ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ کہاں کیا چیز مل رہی ہے. بس اس کے بارے میں تو اور کیا کہہ سکتی ہوں. بہت شکریہ. اب کویسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ سوال تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں مجھے اتنے بڑے بڑے مترجمین نظر آ رہے ہیں اور ترجمے سے تعلق رکھنے والے اور اسے دلچسپی رکھنے والے آڈینس ہماری، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم کویسچن آنسرس کو زیادہ وقت دیں. تو براہ کرم اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سوال پوچھیں. جی سر. تھینک یو ویری مچ سر. میرا نام عبد الواحد ہے. میں کوئی مترجم تو نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ بنانے والے کو نہیں پہننے والے کو تنگ کرتا ہے. کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اذیت دیتے ہیں. مطلب اگر ان کو پڑھیں تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ترجمے میں پڑھ رہا تھا تو اس نے آلہ پایا لکھ دیا، پایا گوڈے گٹوں والا، ایک خاتون کے بارے میں. تو مجھے شک ہوا کہ یہ لفظ غلط ہے. میں نے جا کے دیکھا تو اس کا مطلب وہ دوسرا پایا تھا، یہ دوسرا پایا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو
یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کا کسی ہمارے پینلسٹ اسپیسیفک پینلسٹ سے سوال ہے تو پلیز وہ بھی بتائیے گا. جی میرا سب سے سوال یہ ہے کہ جو اس وقت 200-300 ترجمے کر چکے ہیں لوگ کتابوں کے، اور پھر جب ہم ان کی کتابیں، کیونکہ ہم تو لے مین ہیں، ہمیں تو بہت ساری چیزیں لیکن پڑھتے ہوئے اذیت دیتی ہیں، تو ایسا بھی ایک کوئی میکنزم ہونا چاہیے، کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے جو مترجم کو سرٹیفائی بھی کرے، کیونکہ وہ معاشرے میں جب چیز پیدا ہو کے آ جاتی ہے اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، وہ اویلیبل بھی ہو جاتی ہے، ہر دکان پہ وہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس سے جو ایک ادبی ٹیسٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے. جیسے سائنٹیفک کوئی نالج ہے اس کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے. جی آپ کا سوال کس سے ہے؟ تمام سینئر جو پینلسٹ بیٹھے. جی آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب. جی یاسمین حمید صاحب. یہ کام جو ہے اسے کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں اتفاق سے یا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، وہ جیسے کوئی چیز منظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے. اب ترجمہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اور کتابیں جو ہیں ان کا انتخاب کر لیں کہ ان کا ترجمہ ہونا چاہیے دوسری زبان میں نہیں، دوسری زبانوں میں، اور دوسری زبانوں میں جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کے تراجم جو ہیں، تو یہ 4-5 لوگ 8-10 لوگ تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو اس کو مطلب ایک بڑے پیمانے پر کام کروانا پڑے گا، اور بڑے پیمانے پر جس طرح سکولز ہیں یا کالجز ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے پڑیں گے جہاں ٹرانسلیشن جو ہے اس کو ایک فن کی طرح سے سکھایا جائے. سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے، اور اس پہ کام جو ہے وہ جب اس میں تنظیم ہوتی ہے اور آپ اس کو ایک پروفیشنلی اس کو دیکھا کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ 4 لوگ بیٹھ کے یہ مطلب طے کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. ویسے مختلف، جیسے کسی نے 2 چیزیں ٹرانسلیٹ، کسی نے 10 کر لی، کسی نے 12 کر لی، ادھر ادھر پاکٹس میں جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی ایک صحیح طریقہ جہاں سے، اور کافی چیزیں اس طرح بھی بہت سی چیزیں اگر جمع کی جائیں، اور لوگوں نے جمع کی بھی ہیں، کافی چیزوں کا ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ کافی نہیں ہے، بہت ہی ناکافی. میرا تو خیال ہے کہ وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، آپ جس کا سوال کر رہے ہیں جس بات کا، اس کے لیے اس طرح کی چیز کوئی جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہے. جی سر اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی جو آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ بری کتابیں ہمیں نظر نہ آئیں. اور بات یہ ہے بھائی کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں یہ ہر فن کے زوال کا زمانہ ہے. جس ملک میں نصرت فتح علی خان پیدا ہوا تھا اس میں اب چاہت فتح علی خان مقبول ہے. آپ کیا کیجئے گا؟ مطلب کیسے پابندی لگا دیں کہ اس آدمی کا گانا ہمیں سنائی نہ دے، اس کی صورت دکھائی نہ دے. شاعری کا حال سب کے سامنے ہے. اتنی بری شاعری سننے کو ملتی ہے، کتابیں ہیں وہ چھپ رہی ہیں، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. جہاں اچھے مترجم کام کر رہے ہیں وہاں ایسے مترجمین بھی ہیں جن کو شاید کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا، ترجمہ تو ہرگز وہ نہ کرتے، لیکن وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ کتابیں موجود ہیں. یہ پابندی بہت مشکل ہے. اخلاقی طور پہ آدمی کو خود ہی اس سے باز رہنا چاہیے، لیکن ورنہ آپ پابندی لگا نہیں سکتے کہ آپ چونکہ بہت بے سرے ہیں اس لیے آپ گانا مت گائیے، آپ بہت برے شاعر ہیں اس لیے آپ شاعری مت کیجیے، آپ بہت برے مترجم ہیں آپ ترجمہ مت کیجیے. یہ بہت دشوار ہے اس طرح کی پابندی لگانا. جی سر عالمگیر صاحب آپ بھی کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ میرے خیال میں پابندی کا تو نہیں سوچنا چاہیے. معاشرے میں اگر مختلف لیولز پہ، جس میں آپ کا گھر ہے، آپ کی تربیت گاہیں ہیں، آپ کے باقی سیوک انسٹیٹیوشنز ہیں، اور تعلیمی ادارے اور وغیرہ وغیرہ پیشہ ورانہ مہارت کے ادارے، اگر وہ اپنا کام صحیح طور پہ کر رہے ہوں، اور یہ بہت بڑا اگر ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ریزرویشنز
آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پہ، اگر یہ قدرتی پروسیس نہیں ہے انٹائرلی، وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگ ہچکچاہٹ بھی اور جھجک بھی محسوس کرتے ہیں بعض اوقات، اور اس کے اندر اپنے فریڈم کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص ترجمہ کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو پرووائزوز ہیں وہ وہی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور سارے پینلسٹ تقریباً ایک جیسی بات کہہ رہے ہیں میرے خیال میں، مختلف شیڈز کے ساتھ. ہمارے ہاں اگر کلٹیویشن کی وہ چینلز موجود ہم کرنا چاہیں اور ان کو کریٹ کریں، یہ کلٹیویشن کا ایک پروسیس ہے. ٹیسٹ کی کلٹیویشن ہے، پڑھنے لکھنے کے رجحان کو دیکھنا ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں ان چیزوں کے کرنے کی وہ انسٹیٹیوشنز انفورس کرتے ہیں، اور آپ کی کلٹیویشن بنیادی طور پہ وہاں ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہو رہی تو یہ فری فار آل جو ہے وہ اس کا زیادہ احتمال ہے. اگر وہ ہو رہا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے جو ترجمے کے لحاظ سے بھی خاص طور پہ ٹریننگ دے رہے ہوں، اور ترجمہ مختلف قسم کا ہے. ہم تو لٹری ٹرانسلیشن کی جنرلی بات کر رہے ہیں، اور اتنے فیلڈز ہیں جن میں ترجمے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نالج لیگ کی بات کرتے ہیں اور شعبوں میں، وہ نالج لیگ جو ہے اس سے ڈیل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. انگریزی ایک مضبوط زبان ہے پاکستان میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ لٹری اور نان لٹری سبجیکٹ ایریاز میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے انسٹیٹیوشنلی. جی کشور ناہید صاحبہ کافی دیر سے مائک پکڑے بیٹھے اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، تو میم پلیز اپنا سوال کیجیے. اصل میں اس لیے مائک پکڑے ہوئے ہوں کہ میں نے بہت ساری عمر اپنی ترجمہ میں گزاری، مگر شاعری نے کئی جگہ ترجمے میں میں خاموش ہو جاتی. مثلا شاکر علی نے مجھے کہا کہ ریلکے کا ترجمہ تو میرے لیے کرو، سونیٹس. اچھا میں بہت سونیٹس اس کے ترجمہ کیے، لیکن ایک کے اوپر میں اٹک گئی، اور وہ لائن کیا تھی آج تک نہیں اس کا ترجمہ کر سکی، بلکہ آپ سب لوگ رہے. وہ تھی اٹ از دا بگننگ آف دا بگننگ. مجھے اردو میں نہیں اس کا ترجمہ کرنا نہیں آیا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. مثلا الزبتھ براؤننگ کی شاعری کوئی خاص نہیں ہے، مگر اس کی ایک لائن نے مجھے آج تک پکڑا ہوا ہے. اس سے کہا تھا when he touched my hands I was full. تو آپ بتائیے. جی کوئی کشور ناہید صاحبہ کو میں جواب دینے کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گی، لیکن اگر کوئی اپنا تبصرہ کرنا چاہے. میں پہلے جو سوال پوچھا گیا آپ نے تو تبصرہ کیا ہے، اس پہ رسپانس دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ میس پروڈکشن کا زمانہ ہے، اور میس پروڈکشن میں جو ہے وہ ہر طرح کی، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایک نیا کلچر بنا رہی ہیں، اور وہ اسپیڈ، یعنی اسپیڈ ریڈنگ، اسپیڈ لسننگ، ہر طرح کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمریز آ گئی ہیں، اور ہم ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آپ اسپیڈ پہ سن بھی سکتے ہیں. فاسٹ فوڈ کلچر کا زمانہ ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف میس پروڈکشن ہو رہی ہے، دوسری طرف اسپیڈ میں ہیں ہم سارے، تو اس کی وجہ سے مشین کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے کہ پہلے یہ بات اسٹیبلش ابھی بھی کی گئی ہے کہ ان دونوں کا کوئی یہ ایک دوسرے کا نیم البدل نہیں ہے. I am a human translation and I am not in competition with the machine because machine cannot be an alternative of what I think and what I feel. All humans have very complex sensibility. تو اس کو یعنی مشین کے ذریعے سے جب بھی آپ کریں گے تو اس کے اندر جو بلائنڈنس ہوگی، اس میں جو ایک میکینیکل چیز ہوگی، اس میں وہ لب و لہجہ نہیں ہوگا جو ایک انسان کا ہو سکتا ہے. اور ہم چونکہ سب مختلف ہیں لہٰذا ہم اس کو اس انداز میں نہیں پڑھ سکیں گے. جب ایک مشین کے کیے ہوئے نیریٹو میں ہم اپنے آپ کو اس میں جھانکیں گے اور اس میں ہم اپنا انسان نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ وہ والی ایسوسیشن بھی فیل نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ہم ایک دو سوال اور لے سکتے ہیں. جی آپ پوچھ رہے ہیں.
السلام علیکم. میرا نام انمول احمد ہے اور میں لسانیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. پی ایچ ڈی اس وقت کر رہا ہوں, فائنل سٹیجز میں ہے. اور میرا کویشچن ہوگا جو کہ سب سے ہی ہو سکتا ہے, اور مجھے پتہ ہے سب ہی اس کا ایک بہترین جواب دے سکتے ہیں, بٹ چونکہ سر سفیر میرے استاد رہے ہیں, بہت کچھ ان سے لرن پلس ان لرن کرنے کا موقع ملا, تو سر یہاں پہ یہ کویشچن بھی آپ سے ہی اس پہ رائے لینا چاہوں گا. یہاں G11 میں ایک پلیٹ فارم ہے بلیک ہول کے نام سے, وہاں پہ بھی کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی ریوائول آف ایجوکیشن کے نام سے, تو یعنی کہ اس ڈسکشن کا سم ہاؤ تھوڑا سا تعلق ایجوکیشن پالیسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو مختصر ہی رکھتا ہوں, لیکن وہاں پہ ایک یہ پوائنٹ لینگویج سے ریلیٹڈ بھی آیا تھا. ایک سجیشن یہ تھا کہ اگر بچوں کے لیے پرائمری مڈل لیول کی ایجوکیشن جس میں بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھدار ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس کو اس کی ریجنل زبان کے اندر جو ہے وہ علوم بیسک سکھائے جائیں کانسیپٹس, تو اس کی بیسس پر وہ کافی اچھی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹیز ڈیولپ کر سکے گا ود دا پیسج آف ٹائم. اب یہ ایک بہت مشکل ٹاسک لگتا ہے ہماری پریزنٹ سچویشن میں, اور جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے, کیونکہ یونیورسٹی لیکچرر ہونے کے ناطے میرا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے, تو وہ مطلب میں اب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا تھا, تو ہمارے ٹائم پہ ہمیں تھوڑا سائنس سے خوف آتا تھا. آج کل کے بچے کہتے ہیں اردو کے پیپر سے خوف آتا ہے. تو یہ باتیں جب سامنے آ رہی تھی تو اس میں میم نے مصنوعی ذہانت کا بھی ذکر کیا. تو مصنوعی ذہانت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس چیز کو پرپوز کیا جائے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کچھ ٹرانسلیشنز کریں ان بیسک سبجیکٹس کی, کہ بچہ ان کو ایٹ دا بیسک لیول سیکھ سکے اور باقی ایجوکیشن وہ انگلش میں ہی حاصل کرے یا جس زبان میں سیکھنا چاہے, تو کیا یہ آپ کو ایک ڈویبل ٹاسک لگتا ہے یا نہیں؟ جی سفیر امان صاحب, آپ سے سوال ہے. جی, اب یہ چونکہ بہت ہی کنٹمپریری اور کرنٹ ڈیبیٹ ہے چیٹ جی پی ٹی کے یوزز اور ابیوزز کے حوالے سے, اس کا رول سوسائٹی میں, معاشرت میں, اس کے ساتھ تعلیم میں وہ کیسا ہے, تو اس پہ ہم سب ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہیں, یعنی دنیا بھر اس میں لوگ اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ کتنی مفید ہے, کتنا اس کا استعمال ہونا چاہیے وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی ٹیکنالوجی کا ایک خاصہ ہے کہ جسٹ لائک دی ہیومن بینگس اٹ آلسو ایوالوز, اس کا بھی ایک ارتقاء اور تنوع ہوتا ہے. اس وقت جس سطح پہ ہے چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجنز ہیں اور اس کے سارے مظاہر ہیں, وہ اس وقت جس سٹیج پہ ہیں ظاہر ہے کہ ان میں بہت سارے مسائل ہیں, اور ہم جو یہاں پہ مترجمین بیٹھے ہیں ہمیں اس کا یعنی اندازہ ہوتا ہے. ہم نے اس یہ تجربے کیے ہیں, جیسے ابھی انعام ندیم صاحب نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے, تو اس کی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں, اور جب تک وہ لمیٹیشنز پوری طرح ان پہ قابو نہیں پایا جاتا تو یہ اٹس ناٹ اے ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو بی یوزڈ ایون ان ایجوکیشن. بہت شکریہ. اب ہم آخری سوال لے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی دیر سے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میم پلیز آپ اپنا سوال کیجیے, یہ آخری سوال ہوگا اس سیشن کا. السلام علیکم. آئی ایم فریحہ ظہیر اینڈ آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ UG ٹیکسلا. ڈاکٹر سفیر صاحب میرے ٹیچر رہے ہیں, میرے سپروائزر بھی رہے ہیں PhD کے, اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب کی سے ہی ہے کہ ہمارے جو ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں ویریس یونیورسٹیز میں, ان کا فنکشن صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مختلف لینگویجز میں. When it comes to literary translation یا introducing it as a program, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی پالیسیز کی یا کس طرح کے سٹیپس کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشن, لٹریری ٹرانسلیشن ایز اے پروگرام اور ایز این اکیڈیمک ڈسپلن ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے؟ یہ بہت زیادہ بات کر رہا ہوں مختلف سیمینارز میں, کانفرنسز میں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹرانسلیشن کو ایک انڈسٹری بنانے کے حوالے سے, اور خاص کر لٹری ٹرانسلیشن, سائنٹیفک ٹرانسلیشنز, ایکڈیمک ٹرانسلیشنز, نالج جن سے پروڈیوس ہوتا ہے, جو نالج ویسٹ میں اس کی جو اپسٹمالوجیز ہیں وہ جو پروڈیوس ہو رہی ہیں وہاں پہ, ان کو ہمیں کس طرح جہاں پہ لانے کی ضرورت ہے. محض لٹری ٹرانسلیشنز کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے ہیوج اکانومی آلسو. سو
جو میرے موجودہ یعنی پچھلے 2-4 لیکچرز دیکھیے، پولیٹیکل اکانومی آف ٹرانسلیشنز، پولیٹیکل اکانومی آف کلچر، پولیٹیکل اکانومی آف لٹریچر، اس پہ میں بات کر رہا ہوں، اور دوسرے پروگرام میں ابھی ہم کریں گے بھی اس کے اوپر مزید. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاص کر جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایکیڈیمک اسٹڈیز بے شک کریں جس میں تنقید ہوتی ہے ٹرانسلیشنز کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹرز پیدا کریں. یعنی جو ملٹی لنگول یا ایٹ لیسٹ بائی لنگول ایبلٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، اس کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا پیس ہے ٹرانسلیشنز کا وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے. یعنی جو بھی ویسٹرن زبانیں ہیں، جب بعض مطلب دیگر زبانیں، اب ظاہر چائنیز از ناٹ اے ویسٹرن، بٹ اس میں سے بھی جو تراجم ہیں اردو میں ہو رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹرز کہاں ہیں؟ ہمارے رائٹرز کا فٹ پرنٹ دنیا میں کہاں پہ ہے؟ وہ ہم اپنے رائٹرز کو کتنا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نے ایک بہاؤ کو ترجمہ کیا انگریزی میں، وہ فوراً ہی چائنیز میں ترجمہ ہو گیا، وہ فوراً ہی ٹرکش میں ترجمہ ہو گیا، اور اسی انگریزی سے اب وہ اٹالین میں ترجمہ ہو رہا ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رائٹرز کو جو اردو میں لکھنے والے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اسی طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے جو گلوبل یعنی کلچرل میپ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹیمپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ یہ سب سے اہم بات آج کے سیشن کی شاید یہی ہے کہ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ انگریزی زبان میں جائے تاکہ اور دوسری زبانوں میں وہ جا سکے. یہ بہت اہم بات ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. میں اپنے تمام پینل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہماری اس نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بھی بہت شکریہ. Thank you very much for attending the session. The next session will start at 12:15. The topic is the issue of rights empowering citizens. Thank you.
साहब और रवाना बशीर साहब, हम शुरू कर देते हैं। हमारे दो पैनलिस्ट नहीं आए, सो वी कैन स्टार्ट और वी शुड वेट फॉर देम। हो गया है और अब फरतुल्लाह बाबर साहब की जो तहकीक है उसके मुताबिक हमारे दो पैनलिस्ट शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। प्रीतम दास राठी साहब और रोमाना बशीर साहबा, ये दोनों अपने अपने असबाब की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। She may join us. So Romana Bashir is stuck in traffic or somewhere. She may join us later. But Rathi Saab didn't even realize that this is the time for the session. So I wish to begin by welcoming the panelists. We have with us Mr. Peter Jacob. Peter Jacob is the Executive Director of Center for Social Justice. And he is recently was the recipient of US Department of State International Religious Freedom Award, which is very few people have been able to achieve that honor, and probably is the first Pakistani who did that. He's a human rights
professional researcher and a freelance journalist. Sitting with him is former Senator Faratullah Baba, very well-known person. We all know and respect him for his continuous struggle for human rights, for democracy, for human dignity. While he was a senator from 2012 to 2018, and even before becoming a senator and after leaving the Senate, his struggle continues. He is from Pakistan People's Party, and originally he is an engineer, but currently it's very difficult to tell. Are you still the Secretary General of PPP, or maybe? So he's the President of Human Rights Cell of the Pakistan People's Party. To begin with, maybe, although it is something very well known, doesn't need much explanation, but still, sometimes things get muddled along the way. So, Peter Saab, can I ask you to briefly tell us what do we mean by rights, an issue of rights, and what exactly is the empowerment of citizens, which is the topic of today's discussion. So just to define basically the topic of discussion. Thank you so much, Bilal Bhai. That is how I normally address him. I would like to ask if there is someone in the audience who does not understand Urdu. There's one. Okay, in respect of our audience, I will continue in English, but should there be a need, I will switch to Urdu whenever, if it is something that has to be discussed in Urdu. So, my understanding of today's topic, first of all, empowering people and human rights, are two sides of the same coin. Rights in their inception, while UDHR and other documents were being contemplated, discussed, and enforced, there was a lot of focus on individual rights. So it is this way that I call this is two sides of the same coin. Second, that human rights by nature are certain standards prescribed, and the human rights framework does not go to suggest a system of governance or government for that matter. It only suggests what standards are to be observed, should be observed universally. So in that way, it is not just the empowerment of a society, a citizenry, but citizenries across the globe. And therefore, the spectrum is expanded. However, in nature, these human rights that we call, so the term right is it is ancient. So right is what the common sense or the common understanding treats as right, correct, in first of all, a norm, a tradition. So whatever is common good, whatever is good for common people is right, and that's how they were translated into legislation, and those standards exist, and that's how a society or civilization understands a right or wrong for them in the legal sense and enforceable. Whereas human rights, when we talk about this, these are a set of freedoms and safeguards. By nature, there are certain freedoms which are secured and guaranteed, whereas there are safeguards. Safeguards basically means stopping the state to act in a manner which would violate certain basic rights, fundamental rights. My final comment to start the discussion is that yesterday we heard about soft and hard power of the state, or then the policies, foreign policies, approaches styled on those, and in order to
achieve those objectives. We also heard in a lecture by Mr. Aurangzeb, the finance minister, and he was talking about how to improve economy and different approaches. Whereas I would argue that human rights framework is a valid policy and governance approach which has not been used so much in Pakistan, but there are examples where democratization and human rights were used as policy approach. That means when it comes to empowering, you can empower people by using very few means. It is the most cost-efficient approach to empower people. Rights. Because then by sitting in their houses, working on their workplace, etc., they will be empowered. They become full citizens, they become empowered. And that approach I would like to quote as an example have been used in the recent past in South Africa, for instance, in Rwanda. I would say that the Balkan states have used, and former Yugoslavian states, they have used this approach, and it comes together with the principles and norms of justice and peace building together. This would be my answer. Bahut shukriya, Peter. Faratullah Babar Saab, you have been, as I earlier mentioned, part of the parliament, and you are part of a political party. Do you think over a period of 77 years since we gained independence, the issue of rights and empowerment of citizens, how has it changed over the years? As we stand today, do we see signs of improvement? Has it improved over time? Things have been getting worse. So what is your assessment? And with that, if you could also comment that where do we stand in comparison to some of the countries which we are comparable to, like countries of our region? Where do we stand in terms of rights and empowerment of citizens? Thank you, Ahmed Bilal Saab. I'll answer this question, but just to take forward what Jacob Peter Saab said about the human rights, the importance, we should also keep in mind our commitment, Pakistan's commitments to human rights. When the United Nations Human Rights Charter was being made in 1948, Pakistan played an active role in that. Our Begum Shaista Ikramullah represented Pakistan. We have made significant contributions to the drafting of the Charter of the UN Human Rights. Pakistan was created, and Quaid-e-Azam was the first chairman of the Human Rights Committee of the Senate, of the Parliament. And our Constitution, which was made in 1973, it has made the fundamental rights which cannot be even changed by the Parliament. From Article 20 to 28, a number of fundamental rights. And it says that the Parliament cannot make a law which will go against these fundamental rights. So our commitment, I don't think it is second to any other country. When we keep in mind this commitment, only then we can make a comparison as to what has happened. Well, ever since Pakistan was created, we didn't have the Constitution. Therefore, there were no fundamental rights. In spite of the fact that in 1948 we proactively participated in the UN draft declaration. For 25 years there was no constitution and no fundamental rights. In 1973, Ahmed Bilal Sahab, we gave Pakistani, all political parties agreed on these fundamental rights. Then what happens? Martial law is imposed and the constitution is abrogated in 1977. And when it is reinstated through an executive order by the martial law administrator,
in the preamble of the Constitution, there is a commitment that the non-Muslim minorities shall be given freedom to express and profess their religion. But that military dictator, with his own hand, deleted the word freely. And the preamble then said minorities are allowed to profess their religion. And that was made part of the Constitution. So it was a dacoity on the Constitution of Pakistan, a fraud played on the Constitution, not only on the Constitution but on the minority. This is what happened. And then there were successive amendments in the Constitution, which Zia made. It only took several years in 2010, when the 18th Amendment, it restored by and large the 1973 Constitution. In my view, Ahmed Bilal Sahab, our journey from 1948 to this present day is a really mixed one, but I am disappointed. And that disappointment is that today we are celebrating the 10th ILF. And 9th ILF was also celebrated in Islamabad. During the last 1 year, I think something very fundamentally serious has happened, which has undermined the fundamental rights of every citizen. And you know what happened? Just a few days ago, we had a law made authorizing the military to arrest anybody, detain anybody without giving any reason and shove him into an internment center. What does it mean? That means that whatever we have been witnessing as enforced disappearances from that day onward now, from 3-4 days ago when the law was passed, Mehboob Sahab, the enforced disappearances has been legalized. Now any one of you, any one member of the podium can be picked up by the army and taken into an internment center. So my disappearance has become legalized. Your disappearance has become legalized. And when you are disappeared, you have no protection. No protection against torture, which is a fundamental right. So your protection against torture, because you don't know how badly you are tortured there. So you lose your protection against torture. You lose your protection against right to appeal. Because for 3 months... Now, explain kar dijiye, how is it legalized? Yeah, so I mean, this is what has happened, you know. So I think that whatever our journey, it was a bumpy journey. Now we have received a serious jolt. And it has happened during the last 1 year. In fact, during the last 1 week, it has happened. So I would say that personally, I am really very disappointed. But I'm glad that, you know, the Oxford University Press has provided this opportunity to talk about this. And I expect a lively discussion on this issue. So more we will talk later, but I thought let me make this comment. Sure. Peter Saab, you have been in this field of being a human rights activist for the last 35 years. So can I just get a sense from you that over a period of time, you as a citizen, you feel today more empowered than we had started working in this area? Same question which I put to Faratullah Babar Saab, but especially you as a citizen, how do you feel today? More empowered, less empowered, and why? Thank you so much. Before answering this, very question about my personal experience, I would like to recall Manto, the writer, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, अफसाना लिखा था नया कानून के बारे में. तो जब फरतुल्लाह बाबर बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि वो एक कोचवान की कहानी है जिसे पता चल गया नया कानून है और आज़ादी मिल जाएगी. कानून तो आज़ादी देता है. तो उसे
जल्द ही मायूसी का सामना करना पड़ा. अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ज़रूर पढ़िएगा. तो मंटो को याद किया जा रहा है. तो ये नया कानून that we are talking about is also something that makes us realize the challenges that we face as a state, and why do we face those challenges is a question. I would say that, when I was out of school, joining college, the same day military rule was imposed by Ziaul Haq. So my memory is, mostly those military regimes from my childhood. I was born in 1961, so already in a martial law. So as a person of political inclination, we were inclined to join politics as students, and then afterwards. Although in my career, I suppose I chose to become a human rights professional. That's why the struggle was from a different angle. तो मैं ये कहूँगा कि हालात में इस वक्त मायूसी की लहर है. लेकिन अगर सच पूछें तो वो लोग हमेशा मौजूद रहे हैं पाकिस्तान में इन हालात में, जो स्ट्रगल करके सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं. फरुतुल्लाह बाबर जैसे, आप जैसे और बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा. तो वो इन हालात को चैलेंज करते रहे हैं. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने कल परसों, सॉरी माय गेस्ट, दिस हैज़ टू बी इन उर्दू, बट we will see it in, this is because this is my verse in Urdu, it has to be इरशाद. तो ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ. और दो शेर हैं और लिखा है उन्वान भी इसका अदालत तक. यानी ये जो स्ट्रगल है राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, वो मुख्तलिफ फोरम्स पर जारी है. तो अर्ज किया है कि कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, मंसूर कोई अदल की सूली पे चढ़ा है. कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, मंसूर कोई अदल की सूली पे चढ़ा है. जिंदा रही इस साल भी जीने की रवायत, जिंदा रही इस साल भी जीने की रवायत, इस वक्त भी राइज कोई दस्तूर वफा है. तो मैं भी बहुत शुक्रिया. तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में वो लोग पैदा होते रहे हैं और रहेंगे जो ये कहेंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. तो मैं इस वजह से, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, आज भी नौजवान आए हैं, इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो रोशनी की शमा, मशल, वो मशल बर्दारी करने वाले मौजूद हैं, वो इसने हालात को तब्दील करने वाले मौजूद हैं. तो बावजूद इसके कि हम ये समझते हैं कि एज अ सिटीज़न जो डिसएम्पावरमेंट हुई है, दैट इज़ थ्रू अ डिस्क्रिमिनेटरी attitude of the state, and this discrimination came on the excuse of religion to start with. So therefore our constitution discriminates among the citizens on the basis of religion at least at 25 places, and that is the primary, the cardinal mistake that we made with regard to equality of rights. When there is no equality of rights, they become unenforceable. They become a mockery and a challenge for rule of law. That is why, personally, I feel that, you see, we are in a difficult situation, but I hope that we can undo the mistakes of the past. We can always undo those mistakes. Thank you. Babar Saab, you yourself just reminded us that we have incorporated
the fundamental rights into our constitution. We have also created institutions to monitor and to exercise oversight how the state and the government is implementing those provisions in the constitution. For example, we have standing committees on human rights both in the Senate and the National Assembly. And similar committees also exist in the provincial assemblies. In addition, we have created an institution called National Commission of Human Rights, a statutory body. By your own personal experience and by your knowledge, how effective these institutions have been, they can be potentially to protect the rights and the empowerment of citizens. Thank you very much, Mahbub Saab. This is a very important and critical question. I'm glad that you raised it. There has been some progress in accordance with the constitutional articles to advance the agenda, and 4 institutions were established under the Constitution with a view to advancing and protecting the human rights of the people. Number 1 was National Commission on Human Rights. The second was National Commission on the Status of Women. The third was the Commission on the Rights of Child. And the fourth one was the Pakistan Information Commission to ensure the right to information of the citizen. These are, I think, a significant step forward. Let us acknowledge that. But the issue is that none of these 4 institutions which are aimed at advancing the human rights are in accordance with the Paris Principles. The Paris Principles call for the setting up of the institutions observing some fundamental principles like total detachment from the executive, like financial autonomy, etc., etc. None of our institutions has followed the Paris Principles. And the result is that when the government goes to Geneva for that periodic review of the human rights after every 4 years, these representative bodies cannot go and represent them because they don't recognize, the United Nations does not recognize them as members of the Human Rights Council of the United Nations. So no doubt that these institutions have done some good work also, there's no doubt about that. But a fundamental flaw in them is that they do not follow, they are not formed under that basic principle called Paris Principles to ensure their autonomy. And the result then is this, that for example, you just take I will not take more time, but just take the case of Pakistan Information Commission. It has done very good job. The Tosha Khana case, which we are familiar now, it was first ordered by the Pakistan Information Commission that the information about the gifts received by the heads of the government and states and ministers must be made public. And that is how it snowballed, and we all know what happened. But in spite of this, the Information Commission is handicapped. For example, you go and ask that what are the allotments of land and what privileges and perks are given to the 3- and 4-star generals of Pakistan Army. You will not get an answer. At least I have tried. We didn't get an answer. And when we went to the Pakistan Information Commission, they said, yes, this should be given. Not only it should be given to the questioner, it should be placed on the website of the Ministry of Defense. 4 years have passed. The Ministry of Defense refuses to tell us as to what are the perks and privileges a 3-star and 4-star general gets. And the question, Mahbub Saab, arose after a former army chief on his retirement was given 90 acres of land in Lahore, prime land, worth 5 billion rupees.
So the question arose as to how much land is given to them, to 3-star and 4-star, Army, Navy and Air Force. Until today we don't know. So although all these institutions that you named, they have done commendable job, but there is a limitation, there is a barrier. Apart from that, they are not following the Paris principles, there are limitations. Some powerful people in the country don't listen to them. Why are people getting disappeared? Because the powerful sections in the government don't allow that to happen. I mean, the Supreme Court of Pakistan said so many times as to who are involved. The Parliament said, but well, the right of the individual not to be disappeared is being violated. So the fundamental problem in Pakistan's enforcement of the fundamental rights is that you have two kinds of governments. One is the de jure government, which is the parliament, the political parties, the voting. And the other is the de facto government, which is not de jure, which is de facto. In effect, it is ruling the country. And that de facto arm of the government does not agree, does not believe in the constitution. This is our fundamental issue. And sir, you also mentioned about empowering the people. Now this also is related to the human rights. And empowering people depends only on free and fair elections. If you don't have free and fair elections, that means the people are disempowered. But look what happened in the 2018 elections, and then worse in the 2024 elections. People really feel cheated, that they have been deprived of expressing their mandate. So when you deprive the people of their mandate, you have disempowered them. People say, oh, hold to the local bodies elections and they will be empowered. Yes, that is one aspect. But when at the national level you steal the elections, the entire nation is disempowered. So these are the two things that I wanted to highlight. Thank you. Thank you. We are into the final few minutes before we open the floor for questions. So my last question before that is, what in your opinion, what is the way forward? Sorry. आ जाए यहाँ बैठ तो जाए, कम से कम हम एक कह तो we formally welcome our third panelist, Romana Bashir Sahaba. Romana Bashir is a human rights activist for the rights of women, for the rights of minorities. We welcome you. I'm sorry you were a bit late, but probably you will be able to say something. Peter Saab, what I want to know is, what is your idea, if you want to propose three most important things we must do to address the questions of rights in Pakistan today, what would those be? What are your recommendations of going forward? As it is said, the human rights fundamentally are inseparable, indivisible, and therefore my suggestion would be to treat all human rights as equal and fundamental and ignore not any of the areas. For instance, for some time during General Musharraf's time, one approach was it was made popular, making Singapore an example and model of rights, because that was somehow close to his own thinking, that economic rights are important, and once the economy gets going, rest of the problems, social, political, will go away. That is not true. That did not happen. That does not happen. Therefore, again, I would say that all human rights should be given due importance. It is not a department. The treatment of human rights has been by the government and the powers that they are sections. We will take care of human rights when the time is good. That's not. It is a way forward. It is the methodology and strategy
it is the direction of the country that matters. If human rights of the people, and we are talking about empowering the people, if they are to be respected, they have to be given due respect from the very outset. From their right to speak, to assemble, to express their opinions, to other rights, economic rights and other rights. So all rights should be given due importance. It can be done. It is not a task that the government has to undertake. Government has responsibility to respect the rights, to protect the rights, to fulfill the rights, but that's as far as the government. The rest of the work will be carried out and taken care of by the people themselves and the organizations watching their interests. So I think as I speak, I spoke about correcting the legal framework that does not allow, that captivates progress in the area of human rights and the progress at large, is equalization of rights. We don't have equal rights in the Constitution. We don't have equal rights in the substantive law of the country. So once that is done, for instance, we can talk in concrete terms. If a non-Muslim cannot become Prime Minister and President of Pakistan, and if he cannot or she cannot become a judge when a case is pending under Hudud laws, for instance, or a law of evidence, if he cannot plead in the court, if the matter is in the Federal Sharia Court, stopped by the Constitution itself. If those norms exist, of course, that majoritarianism will not allow citizens to be equal. So we have to first, think of, it is not something that can be done perhaps tomorrow or this evening, but the steps will have to be taken. During past 15 years, some of the governments did take some steps, and they introduced affirmative action for people belonging to faiths other than majority faith. But that division of majority-minority has destabilized our politics, our system. It empowers certain religious quarters, the clerical class. And that clerical class, which has proven in at least past how many years, they have continuously tried to destabilize the system. You will not, and for powers that are, they are using and working with those destabilizing forces sometimes, which is proven in the case of a place nearby, Faizabad case. But we cannot stabilize Pakistan and take it to the progress if we do not address that, division on the basis of religion and then sect and so on. Thank you. अब चूंकि रोमाना बशीर साहब गई हैं तो मुझे उनसे एक सवाल पूछने दें. मैं गूगल में देख रहा था तो मुझे आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि यू आर अपॉइंटेड ए कंसल्टेंट on the Vatican Commission of Religious Relations with Muslims. आप चाहें तो इसका जवाब अंग्रेजी में दे लें, चाहें तो उर्दू में दे लें, आपकी मर्जी है. लेकिन हमें ये बताएं कि ये क्या कमीशन है, इसका क्या काम है और इसने क्या किया है अब तक आपके ख्याल में, इसके कुछ फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान में, क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच. सॉरी फॉर कमिंग लेट. बहुत सारे मसाइल हैं जो पिंडी से आते उसे पता नहीं है कि कौन सी रोड जो है खोल दी गई है, तो मैं इसलिए कुछ लेट आ गई. थैंक यू, आपने मुझे तारुफ का मौका दिया. ये बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट थी जो पाकिस्तान में कभी किसी ले पर्सन को भी नहीं मिली और ख़ातून को तो बिल्कुल नहीं मिली. तो ये एक बैरियर ब्रेक हुआ चर्च के अंदर भी विमेन लीडरशिप के हवाले से. और 2012 में ये मुझे पोप ने डायरेक्ट अपॉइंट किया था. वहाँ पॉन्टिफिकल कमीशन है फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग, काउंसिल है, उस काउंसिल की मैं मेंबर अपॉइंट हुई थी बाय द पोप. और इसके लिए मुझे एजाज़ ये है मेरे लिए कि मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की रियलिटीज़ को भी बयान कर सकूं एट इंटरनेशनल लेवल.
سو ان کے ہاں سوشل پرسپیکٹیو مجھے دینے کا موقع ملا، اور انہوں نے کنفیشن تھا ان کا میری پہلی پریزنٹیشن کے بعد کہ رومانہ کے انکلوژن سے یہ ہوا کہ ہمیں اس سے پہلے صرف ریلیجس پرسپیکٹیو ملتا تھا، اب ہمیں سوشل ریالٹیز جاننے کا موقع ملا ہے اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور پھر ان کو تھیولوجیکل پرسپیکٹیو میں جا کے ان کو کمپیریزن کرنے کا موقع ملا ہے. تو یہ ایک بڑا میرے لیے یونیک ایکسپیرینس تھا. میں نے تو یہ سیکھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کے سنا، تو میں نے ایک اور جو ہے دنیا ایکسپلور کی. مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے پاکستان کو بینگ اے ویمن ریپرزینٹ کر سکی. اور تیسرا مجھے یہ موقع ملا کہ کیتھولک چرچ جو بہت ٹریڈیشنل چرچ ہے، اس کے اندر ویمن لیڈرشپ کے حوالے سے بیریئرز ہیں. یہ بیریئر بریک ہونا بھی بڑی بات تھی، اور اس کا سیٹ بیک مجھے پاکستان میں یہ ملا کہ میں کلچرل بھی بات بتانے لگی ہوں کہ اگر ٹاپ پر بیریئر بریک ہوا، لیکن میں اپنے کنٹری میں کلچرل بیریئر کے ہاتھوں پھر میں نے مار کھائی. مجھے یہاں کا جو کیتھولک چرچ تھا، مجھے یہاں کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا، مجھے کسی نے وش نہیں کیا تھا. اور میں نے جب یہ ڈسکشن ہوئی وہاں روم میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی بشپ نے انوائٹ کیا، کسی پریسٹ نے؟ تو میں نے کہا ناٹ یٹ. تو انہوں نے کہا وی کین انڈرسٹینڈ یور کلچر. تو مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ مجھے شرم آئی کہ میرے کلچر میں اتنی گنجائش اور اتنا اسپیس کیوں نہیں ہے کہ وہ مجھے ویلکم کر سکے بینگ اے وومن لیڈر. تو یہ مجھے ایکسپیرینس. We definitely commend you for your contribution. It's a great honor to be nominated by Pope Benedict XVI to this commission. It's wonderful. I think we have about 18 minutes left, so we can probably open the floor. So the gentleman right in the front row, and then we will keep moving. Kindly be precise, introduce yourself, and mention who you are directing your question to. My question is to any panelist. Are human rights universal? Are they culture specific? I have the Cairo Declaration in mind vis-a-vis Universal Declaration of Human Rights. تو اس کو کوئی ٹریکشن ملی کچھ؟ از اٹ پاپولر امنگ مسلم کنٹریز؟ اور اگر ہم علماء سے پوچھیں، علماء تو اس کو بھی نہیں مانتے جو کائرو ڈیکلریشن میں لکھا ہوا ہے. پیٹر. بات درست ہے کہ یہ کائرو ڈیکلریشن، جس کو اسلامک ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے، اسلامک یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت اچھی کوشش تھی اس کو ایک طریقے سے اسلامی دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی اس کو پاپولر کرنے کے لیے. لیکن یہ آیا 40 سال بعد، جب پہلے یونیورسل ڈیکلریشن ایک ہو چکا تھا اور اس کی کسی حد تک ہر جگہ پذیرائی تھی، اور خاص طور پر وہ جن کا جو کہ اس کو یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ کائرو ڈیکلریشن یا ہاشمی انسٹیٹیوٹ جارڈن کا جو ایک ون ورڈ کی اپیل تھی دنیا کو، یہ اچھی کوششیں تھیں اس لحاظ سے کہ ڈسکشن کو زندہ رکھا جائے اور آگے لے جایا جائے. وہ لیگل ڈاکیومنٹ نہیں بن سکا. وہ ہماری سینٹ میں بھی یحییٰ بختیار صاحب نے ایک دفعہ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ if Pakistan, the Parliament of Pakistan would like to endorse that Cairo Declaration, and it did not happen. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی. آپ نے درست کہا کہ وہ جو کنزرویٹو خیال ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتا، وہ اسلامک جو لبرل انٹرپریٹیشن ہے اس کو بھی نہیں مانتا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر اسی بات پہ آ جائیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو مانتا ہے نا، ہمارا کانسٹیٹیوشن تو UDHR کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کی لیجٹمیسی بن جاتی ہے. میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. پاکستان نے اس کو ایسے سائن، پاکستان نے کس کو، UDHR کو یا کائرو؟ UDHR نہیں، پاکستان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی. ریزرویشن تھی صرف ساؤتھ افریقہ کی، رشیا کی اور سعودی عربیہ. تو پاکستان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی، بلکہ جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے
पाकिस्तान ने उसको पास करवाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया UDHR। थैंक यू जी। लेडी इन द फ्रंट प्लीज। प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान की जो है उसके मुताबिक हैं। तो क्या आप सोचते हैं पीपल्स पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के हेड होते हुए कि एक कमीशन जो है पाकिस्तान में लॉ के ज़रिए, पार्लियामान के ज़रिए एक कमीशन जो है वो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर भी होना चाहिए, या पीपल्स पार्टी इस पे कोई डिस्कशन कर रही है? इन नियर फ्यूचर में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया। फरहत साहब, आपने अभी जिक्र किया एक ऐसे लेजिस्लेशन का जिसके मुताबिक फौज किसी भी बंदे को 30 दिन के लिए उठा सकती है, 60 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उठा सकती है और फिर उसको एक्सटेंडेबल है। तो आप ये बताएं कि आपकी पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिसके ह्यूमन राइट्स विंग के आप प्रेसिडेंट हैं, उस पार्टी ने तो इसको सपोर्ट किया है। तो आप मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आके आप जब किसी इंटेलेक्चुअल फोरम पे आते हैं तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं। रजा रब्बानी जब असेंबली में होते हैं तो वो वहां पे आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप लोग अपनी पार्टी के अंदर होते हैं तो वहां पे तो आप सपोर्ट करते हैं उसको। थैंक यू। तो ये क्या है? ये क्या है? सवाल हो गया जी? जी नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आई एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन। आपके सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं। आई condemn this legislation and I disapprove of my party endorsing this legislation. I say it publicly. I am the president of the Human Rights Cell of the PPP and I cannot countenance such legislation. I have condemned it on my social media. I condemn it here in front of every one of you. I am not a member of the parliament now. If I were, probably I would have voted against it, even if the law would still have been passed. So I think I have answered your question, right? जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि minorities commission, this is a very important question. And you asked again about the party. Yes, the Pakistan People's Party manifesto, the chapter on the non-Muslim minorities, has pledged to set up a minorities commission under the law, under the parliament, not through an executive order. There is already a commission on minorities set up under the executive order, but we think that that is not the way to go. It must be made by legislation of the parliament, like the NCHR, like the Commission on Status of Women, like this Right to Information Commission, and also like the child's rights. So this one also, it is in our manifesto, but regardless of whether it is the manifesto or not, the draft is now being moved around in the government, and I think that Peter Jacobs also has made a draft law. It has not been adopted as yet, but I think they have made significant contributions, and I hope that sooner or later we will have a minorities commission made under the law. But I should also point out to the minorities, when we had a commission set up under the executive order, and when the issue of single national curriculum came, and we, from the majority, protested against the single national curriculum on the ground that it will militate against the non-Muslims because you will be teaching to them a common syllabus. And I was surprised that the chairman of your minorities commission, Mr. Sheila Ram, he issued a statement. And he said, we have no issue with the single national curriculum. So we were driven on the back foot. This also has happened. So I think the non-Muslim minorities also should put their act together. This is very important. For me to stand up and say that the single national curriculum is not acceptable
for a number of reasons, for reason of provincial autonomy and other reasons, but also for reasons that it does not suit the non-Muslim minorities. And when the non-Muslim minority member, as chairman of that commission, says that no, it is acceptable to me, so what do I say? जी बाबर साहब ये एक ombudsman for minorities भी है. What role does it play? Ombudsman for minorities जो है इस वक्त जो पोजीशन है वो तो जो ombudsman का दफ्तर है, federal ombudsman. There is a separate ombudsman for minorities. There is no such thing. There is ombudsman for the bank, ombudsman for the tax, ombudsman for insurance, but there is no, at least I don't know, a special. Sadal Saab is the. Sadal is the chairman of the one-man commission set up by the Supreme Court after the Justice Tasadduq Jailani's judgment to oversee the implementation of that. And Jailani's judgment, this 2014, this is 2024, and that judgment also said, asked the government to set up minorities commission under the parliament law. So that has still not been done. Shoaib Sadal is supposed to, he's overseeing that, and he's also pressing for that, along with Peter Jacob. He has also prepared a draft for the, if you permit me, somebody from the back rows, please. Yes, please. This gentleman, yeah. ये पिछले second row में, या third row में, I don't know. Can't make out. जी सर, आप कुछ add करें? Hello everybody, my name is Muhammad Jahanzeb. I am my question from all the honorable panelists is that a few days back, columnist Wajahat Masood Saab wrote in his article that currently in the whole world only 24 countries are practicing complete democracy. My question is that can human rights be assured and guaranteed in any other system, any system other than democracy? Is it possible to ensure human rights? Thank you. Thank you. बड़ा सियासी सा सवाल है बाबर साहब, आप दे दें. I think it is impossible, Jahanzeb. It is impossible to imagine respect for human rights without democracy. So we very much agree. These two things go hand in hand. रोमाना साहब, आप कुछ तमाम हो सकता? हमने अपने हकूक़ के डाके पढ़ते देखे हैं ना, तो हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते. हम तो यही कहते हैं कि जमहूरियत में गुंजाइश मौजूद है कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है, और कोई वजूद नज़र आ सकता है ह्यूमन राइट्स का. जी प्लीज. द यंग मैन देयर wearing a college blazer, या पीछे जी. मैं आपकी तरफ भी आता हूँ उसके बाद. अस्सलामुअलैकुम. आई एम फ्रॉम लॉरेंस कॉलेज. आई एम अ स्टूडेंट. और मैं पूछना चाहता था कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होने, पीसफुल प्रोटेस्ट के बावजूद उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और हमारा जो एक बेसिक राइट टू प्रोटेस्ट है उसको बिल्कुल ही दबाया जा रहा है. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मुसलसल दबने के बावजूद हमारी आवाम अभी तक स्टेटस को चैलेंज क्यों नहीं कर पाई है? वाई डू यू थिंक कि हम अभी तक जो फाशिस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो पाए हैं एज अ यूनिट, एज अ नेशन? क्वेश्चन क्लियर? जहाँ तक मैं बेटा आपके सवाल को समझ सकता हूँ कि the right to protest has been, gravely curtailed. I agree with you कि न सिर्फ right to peaceful protest, right to peaceful assembly, and right to peaceful expression also, they all have been suppressed. Not only that, or I just say this in Urdu because probably I can express myself in Urdu on this. वो ये है कि गुज़श्ता चंद सालों से ये जो आपने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू एक्सप्रेशन, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो बड़ा इशू है गुज़श्ता चंद सालों से
میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈیجیورے ریاست ہے اور جو سیاسی اور سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ اتنی بے بس اور اتنی بے حس میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی. یہ جو بے بسی اور بے حسی ہے ڈیجیورے ریاست کی اور ڈیجیورے کی اور پولیٹیکل کی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہم ڈیفیکٹو کی بات کرتے ہیں اور دا ایمپررز آف ڈیفیکٹو، میں نے ان ایمپررز کو اتنا بے لباس کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں کہ دا ایمپرر از وداؤٹ کلوتھس، تو دس از اندر مینیفیسٹیشن کہ بادشاہ جو ہے کسی بچے نے آواز لگا دی ہے کہ دا ایمپرر از وداؤٹ کلوتھس، اینڈ دا جوڈیشری جو ہے وہ بے بس ہے اور بے حس ہے. تھینک یو. My name is Zishan Ahmed. I am an scholar at Qaid Azam University, Islamabad. پروفیسر اللہ بابر صاحب، میرا کوشچن آپ سے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی 90 دن کے لیے وہ فورسز ان کو اٹھا سکتی ہے، تو سر ایز اے سٹیزن اور سول سوسائٹی کے لیے کوئی پلان آف ایکشن آپ کائنڈلی اگر بتا دیں کہ ہم موجودہ حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی. تھینک یو. آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ ایسا سول سوسائٹی یہ ہے کہ پہلے تو سول سوسائٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ سول سوسائٹی جو بڑی وائبرنٹ تھی اسلام آباد میں بھی تھی اس میں، اب وہ کم ہو گئی ہے. اور سول سوسائٹی کا رول جو ہے، پہلے تو سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر سول سوسائٹی اپنا رول اگر لے گی تو ان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ میں وہ مشہور زمانہ جملہ جو کچن کی گرمی ہے اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اور کچن کی گرمی سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. کیا کرنا ہے سول سوسائٹی نے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار باہر آ کے کھڑے ہو جائیں، اور بھی ٹولز ہیں کام کرنے کے. آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس طرح کے گروپس کو اویئر کر سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں، اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، پھر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وے آؤٹ بنانے پڑتے ہیں. سول سوسائٹی وے آؤٹ تلاش کرتی ہے، وے آؤٹ. اور اس سے پہلے بھی سول سوسائٹی پہ مشکل وقت آئے. ضیاء ایرا کے اندر سول سوسائٹی نے بڑی مار کھائی لیکن کھڑی رہی، اور اس کے آج ہم ثمرات بھی دیکھتے ہیں. ابھی بھی جو بھی وقت ہے، جو بھی یہ پاس ہوتے ہیں کہ آپ 30 days کے لیے اٹھا لیں یا 3 months کے لیے اٹھا لیں، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن سول سوسائٹی کا رول ہی یہ ہے کہ وہ زندہ رہتی ہے اور زندہ رکھنے کی امید بھی زندہ رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے یونائٹ ہو جائیں، اور تھوڑا سا ایک گرم پانی میں اتر جانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جن کی ہے وہ لیڈ کریں. اور مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ بڑے زور سے یاد آتی ہیں. ہم یہ دستور کیا یہ جو روڈ ہے پارلیمنٹ کے سامنے، جب ہم نے آنر کلنگ ہوتی تھی بڑی تو اس کو کرائم نہیں مانا جاتا تھا، ہمارے پاس لاء نہیں تھا، تو ہم باقاعدہ ہم نے جنازے بنائے اور ہم نے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک گئے، اور وہاں جا کے ہم نے جو باتیں کی، اس کے بعد میں بھی ان میں ایک تھی جن پہ FIR کٹی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب کرنے کے بعد آج ہمارے پاس لاء موجود ہے. تو سول سوسائٹی ہمت نہ ہارے، امید نہ چھوڑے، یونائٹ ہو کے کھڑی ہو جائے، یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آخری ایک سوال کی گنجائش ہے. خاتون فرنٹ رو پہ بیٹھی ہوئی ہیں. If you could ask the question, Faratullah Babar Sahab will answer that, and in addition to that, he will probably answer the previous question also. جی thank you so much سیبا ہاشمی. یہ جو آپ نے کہا نا civil society, I believe that yes, civil society can do. Civil society is not one group or one person. This is the labor, the academia, the media, you and everybody is in civil society. آپ کو اس ملک میں اہل علم بہت ہیں، اہل قلم بہت ہیں، اہل دانش بہت ہیں، اہل آواز بہت کم ہیں. سول سوسائٹی کو اہل آواز بننا چاہیے. آپ آواز اٹھاؤ اور اس کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو. 1 منٹ رہ گیا ہے تو میں ان سے سوال پوچھ لوں اور آپ جواب دے دیں. جی پلیز. جی تھینک یو سو مچ. ویسے تو زیادہ تر تو سوالوں کے جواب تو مل ہی گئے ہیں، بٹ اسٹل آئی ہیو ون کویسچن
کہ جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس پر کیا پولیٹیکل کنسنسس ہے؟ اور اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے اور پولیٹیکل فیلئر ہے تو ہم کس کو زیادہ بلیم کریں گے؟ اسٹیٹ کو زیادہ بلیم کریں گے کہ ہماری رائٹس نہیں مٹیریلائز ہو رہے ہیں، یا ہم پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ بلیم کریں گے کہ ہماری رائٹس کیوں نہیں ابھی تک اس کا آگے جا کے ایڈوکیسی ہو سکی ابھی تک؟ تھینک یو. آپ بات کریں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اہل جو اپنا سول سوسائٹی ہے، جو آپ کا ایک گنجائش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو. اچھا، یہ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ؟ جو آپ نے کہا کہ جو رائٹس ہیں اس کے لیے پھر کنسنسس کیسے؟ آئی تھنک دیٹ یس آف کورس وی ہیو ٹو ورک فار کنسنسس. اور بہت سی ایسی چیزیں، فار ایگزامپل یہ جو یہی آئین ہمارا کہتا ہے کہ سب کا قانون کے برابر ہیں، آئین کے میں سب برابر ہیں، لیکن یہی آئین کہتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ صدر نہیں بن سکتا، غیر مسلم پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو خود اس آئین کے اندر کنٹراڈکشن ہے. تو آپ تو یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ یہ ایڈریس ہوگا تھرو کنسنسس امنگ آل پولیٹیکل پارٹیز. ادروائز اگر یہ کنسنسس آ چکا ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا. سو آئی تھنک یو آر ویری رائٹ. وی نیڈ ٹو ڈیولپ کنسنسس، بٹ دا کنسنسس فار دا کنسنسس وی شوڈ لک اپ ٹو دا پارلیمنٹ. We should look up to Islamabad, not to Rawalpindi. If I may just add a line, complete consensus will not be possible, working consensus کافی ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے افسوس ہے بہت سے لوگوں کے سوال رہ گئے، بٹ مجھے نہیں امید تھی کہ اتنا انٹریکٹیو سیشن ہوگا یہ، بٹ unfortunately time is over. The organizers have already reminded me a couple of times. Thank you very much for attending this session. With that, I wish to thank Peter Jacob Saab, Faratullah Babar Saab, or Romana Bashir Sahaba. Thank you very much. And thank you for the organizers of this excellent Islamabad Literature Festival, Oxford University Press. Thank you. Thank you very much for attending this session. The next session will start at 1:30 p.m. It will be a book launch. What more could she possibly want, by Aisha Hussain. Thank you.
Ladies and gentlemen, the book is also available just outside the hall, and the author, Aisha Hussain, will be signing her copies, so do make your way after the session for the sale of the book. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon. This is Dr. Sonia from International Islamic University, and I welcome you all to the book launch ceremony of Aisha Hussain's What More Could She Possibly Want? And before I delve into what the book is about, I would like to take an opportunity to introduce Ms. Aisha Hussain. Aisha Hussain has had a long career as an educationist. She holds a master's degree in English literature and an MPhil in educational leadership and school improvement from the University of Cambridge. A Chevening and Cambridge Trust Scholar, Aisha enjoys exploring new cuisines, music, and traveling the world. She lives in Lahore with her husband, 3 children, and their Labrador. You're welcome, Aisha. Thank you so much, Sonia, for that introduction, and thank you everyone for being here. And I won't talk much about the book because you want to lead the discussion, but what struck me was, and what actually made me relate to the book was that she has dedicated, it's a very heartfelt dedication where she says that to all women and men who have battled with dark days and persevered. I mean, you think about the main character, Noor, you were taken into an emotional journey where you start believing that emotional violence should be discussed more, and it should be written and shown more so that people can understand that how psychologically traumatizing and disturbing it is. So the book, divided in 5 sections with very digestible chapters and very easy read. It's very engaging, and you go through that what goes inside the main character as a woman when she has her inward desires and then outward obligations that she has to do. So I'll open the discussion with the first question that I would like to ask Aisha is that since you will tell us more about the book, just tell us what inspired you to write the book. I mean, I've been wanting to write since I was 8 or 9, I think. But initially, I mean, when I wanted to write just so that I could become famous like like Hans Christian Andersen. That was my motivation as a 9-year-old, imagining myself sitting under a streetlight, writing, churning stories out and, publishing and getting people to read. So that was something I, thought of as a little girl. And then when I was in my 20s, I finally, I wanted to write about issues that I felt were close to my heart. And I mean, social injustice, this, that, the other. So I wanted to write about, stories, create stories around such issues and hopefully change the world. But that didn't happen because life happened, and I had children and I was working, and so I never really got the time to think. And I'm glad I didn't, because I think so when I finally started writing, I was well into my 40s, and having had all that experience behind me, I think I was able to write much more maturely and than I could have as a 20-year-old. So what inspired me was women's stories. So I've worked in an all-women environment for most of my life. And, women used to share their stories and their struggles, and time after time, I just thought there was a recurring pattern in all the things all the stories I heard. Loss of identity, lack of agency, etc., etc. So I thought, let me write about this. It's very close to my heart, and, and life, a lot of it of, what I've seen around me. So that's the inspiration. If I ask you about your writing process as an author, could you just walk us through your writing process? What goes inside your mind when you're writing? Do you detach yourself from the world? Or is it okay for you when you're sitting with the people or traveling and you note down whatever comes to your thoughts? What's your writing process like? There wasn't really a process as such, but there was a process in the sense that
I just started writing. I wrote the introduction of this novel in 2017. And I think I just wrote a page, and then I left it. And then it was in 2020 when I started writing. 2019, when I started writing again. And then when I wrote, my publisher, my publisher was a great inspiration in the sense that he would write to me every second day, how much have you written? So, शुरू में थोड़ा सा वो था that I would write maybe once in 3 days or once in 4 days. Eventually I started writing every single day, and I would sit in the morning at 9 and finish, especially on the weekends because I was working, and then I would stop writing at say 6 o'clock, 7 o'clock, and when I was working I'd come back from work and start writing again. So I was writing continuously. And so once that was done, I handed the script to my publisher, who returned it having cut, I think, about 30,000 words. And he said, no, go back to the drawing board. So that was really like, I thought, oh my God, ये तो मैं क्या करूँ? उसके बाद फिर then I had to sit, and I had many moments of I didn't know what to write, and I would literally draw like a line with characters and what was happening and sort of trace the linear development. So what exactly were those challenges that you had to face as a writer? I mean, character development a little bit, and also just struggling with writer's block sometimes. And then my publisher used to tell me, aap aise kare, just stop writing and start reading. Just read, forget this, forget it, don't think about it, and come back to it later. But I could never stop thinking about my novel because I was living, breathing those characters. So do those characters interfere with your real life? Or do you get into the skin of those characters when you're developing them? Or Yes. you just observe as an outsider? No, I get into the skin. So, I imagine it. That's how I write. I mean, I imagine a scene and then I start writing. So is it not emotionally very traumatizing when you become, because Yes. the character that you have depicted, when the hope for happiness diminishes, she falls into toxic relationship and depression. So when you were making up that character, so was it not agonizing and torture for you Yes, also? it was, most certainly, absolutely. It was also very cathartic. There were times when I was writing certain chapters and I would just write, cry and write. So it was tough. बहुत ज़्यादा आंसू और बहुत ज़्यादा उसमें सब blood, शामिल sweat हैं। and tears have gone into All this right. novel. Okay, talking about the main character, Noor. Is it inspired by somebody close to you, or is it a real character, or do you think that all women can relate to that character? I think all women can relate to Noor, and that's the feedback I've got from so many of my readers, that so many women have said we see ourselves in it. In Noor, we see some part of us in Noor. And so Noor is inspired by all women, and Noor is me. I think Noor is all of us, really. So when you talk about the various stages that Noor covers, and she's a young girl who gets married, and then she oscillates between her marriage lives and obligations. As a Pakistani woman yourself, and we Pakistani women are sitting here, young girls are also here. So do you think it is this topic, because this is important, because when somebody gives words to these thoughts, and this has to come in some medium, whether it's the electronic media or it's the print media, but we are glad that you wrote that. How important it is for women to understand that we ourselves are the greatest perpetrators of the emotional violence that we experience. That we were responsible for what we go through? Yeah, absolutely. So your question is? Do you think that women themselves are the greatest perpetrators of the emotional violence they experience? Why don't they realize that they have a potential and they have to come out of such? Yes. I think women अपने ऊपर खुद बहुत जुल्म करती हैं, but I don't entirely agree with the thing that women bring this upon themselves. I don't think so. I think there are a lot of circumstances, and if you see Noor's journey, she was a 19-year-old girl when she got married, when she got engaged, what do you know at 19? How can you sort of make rational decisions? And see what happens in most of and in South Asian literature, by and large, the women writers, what I've seen, this is a recurrent theme: the lack of agency, suppression of desires, be it any kind of desire, even sexual desires.
you're supposed to be somebody's, you fulfill the role of a wife, fulfill the role of a daughter-in-law, fulfill the role of a mother, but where are you? So women generally don't know who they are till sometimes it's too late. And that is what happened with Noor. She's a one-dimensional, very annoying character. You feel that there's no, isko kya masla ho raha hai? But the problem is that she's unable to figure out what she really wants, because she has never been given that space, nor the freedom. So when you're not given a space or the freedom, then you obviously lack the confidence to take certain decisions, or to, voice your opinion, or to not be afraid. She's always afraid of everything. So what do you think when you write about, because this is the topic that we keep writing upon, we keep discussing this, all media is dominated by the discussions about how women face that suppression and how women need to get out of those shackles of suppression and repression. What do you think, if somebody would comment on your novel, is it a feminist novel or is it a humanist novel? Humanist, I think. Humanist, right? Because dedication, it's for men and women and men. Women first, men second. Yeah. And how do you see the character of Noor's husband? Noor's husband is also a victim of his circumstances, in the sense that he is also not allowed the freedom to choose, right? So he also marries Noor just because he's told by the family that this is a girl, she's young, and you can mold a young girl and marry her and life will be good, because she'll become exactly what you want her to become. So look at how unhealthy that is. So he also, and being a compliant son, does exactly what the parents are saying, and doesn't realize that in this entire process, he has, in trying to make the parents happy, he has obviously destroyed his relationship, has not worked on it. So, and when you portray a character of Noor, we see that how internally disturbed she is, and the emotional violence she is experiencing, and the trauma she is experiencing of not actually articulating her desires. You haven't mentioned that when she aspires to become something, what projects she takes, what initiatives or other things that she would be interested in taking, and instead she's trapped into that toxicity. So did you have that in mind, that you would actually show that the women can go out? And I'm taking this discussion to how important it is for women to be financially independent, to take decisions for themselves. Absolutely. So you see, that's what she says in one of the chapters, that had my father been alive, or had he been a rich man, would I have been A, treated differently, and B, would I have been able to step out of a marriage that is clearly making me extremely unhappy? So yes, you have to be financially independent, and I say that to all women, in my daughters included. I am myself, I've worked all my life, and I think it is extremely important to be your own person, to earn your own money, and to not be dependent on anyone, be it a father or a husband, you shouldn't be dependent on anyone. But in our country, unfortunately, women, because they're looking after the home, they are not earning. When they're not earning, they're obviously dependent on a man. Yes, of course. But in any relationship, dependent upon someone, so it means that you give right to that person to maybe dominate you, or he automatically becomes your oppressor in a softer or harder ways. That's an important point that I think we keep discussing in our classes when we teach, or in a community when we discuss, when we sit with the women around, or men of our community. When you were writing this book, do you think since this is your debut work, but do you plan to write more or bring a sequel to this one? So many women have asked me, "Iski koi sequel hai?" Because they feel कि सबकी क्योंकि हम चाहेंगे कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम एक मॉडर्न स्टाइल में, एक कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में भी उसको हम देखना चाहेंगे. That will be more cathartic for us. Yes, so yes, you're right. A lot of women have asked me, and also a lot of women have said कि इसका तो ये थोड़ी open-ended सी है. We are not happy with the way Noor ends. And I was like, and I said, do you want Noor to be with a guy, with a man? Like, yes. So for most women readers, a perfect end would be if she finds someone. But I said she's her own hero. She doesn't really need anyone. She's fine the way she is.
So that's the message I'm trying to give. I don't know if there'll be a sequel, but there will definitely be another novel. Hopefully many more, many more. Okay, tell me about the title. How did you come up with this title? What more could she possibly want? It's come from a space where I've also been told many times if I've ever voiced any unhappiness or anything to my mother or to my sister or to women, people in my life, and my mother especially, she said, "और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है." So it's coming from that space, and also again a lot of women become quiet because they feel terrible. Because they feel they do have everything and yet something is making them unhappy. And so they are afraid of even voicing that because they're afraid of criticism. Hum kaise kahein, because that will make us seem ungrateful, na shukra, away from religion, away from XYZ. So, I mean... Okay, before I ask more questions, I would invite audience to ask questions so that we can take the discussion forward. So we'll take up from there. So is there any question that you would like to ask the author? So the question is for the audience also. Maybe they can take up from there. That do you think that we still, when we talk about women's rights, because when I see this novel, of course it's a genre fiction, and then it's a psychological novel also. It's a feminist and a humanist also. When we talk about women, I think as an academician or as a critic, when I read such novels, I think we need more of these, because these are kind of invitations to bring women into dialogue, because women, we always feel that they're not invited in the public spaces or in the community engagements, because we need to bring that political savvy and wisdom of all the women across the globe, internationally. I think women needs to feel that they have to be invited in the public dialogue. You're right. Discourses. Also, for me to write this novel, and I do remember a night before my launch, I called my publisher and I told him, "Kya, please isko bechna chhod dein. Don't sell it." He was selling it online, and we had a launch the next day, and I said, just stop. I don't want to sell. I don't want this going out. I don't want anyone reading the novel. And I was just so afraid, because I was afraid of people's judgments about the story and linking it to my life, saying. I was putting myself out there, and it was petrifying. And it was only when my father actually, again, and my mother both, when they said to me, "Humne padhi hai, it's really, we love it." My mother said, "I've read it, it's lovely, I am so proud of you." And my father told me, "Bas mat kisi se daro mat, just say it. It's okay. Whether somebody likes it, doesn't like it, equates it with your life, this, that, the other, it doesn't matter. Just do it with honesty. If you've done it with honesty, then that's all you need to worry about. You don't need to worry about anything." So as a new writer, you had that pressure that when you put your work outside in the world, people will believe that perhaps this is you, and a writer has to shun that thought. And तभी आप एक अच्छा काम ला सकते हैं, जब आप उन barriers को ख़त्म करें, वरना आप उन inhibitions के साथ रहेंगे तो you're not able to. I think that's an advice for all the creative writers. You see, I own the story in the sense that I was afraid of it. There's a lot of me in the novel. There's a lot of my friends, my cousins, a lot of women in the story, a lot of men too. So I'm owning it. I'm not afraid anymore. What I do want is for the readers to take something back, hopefully enjoy it for the story that it is. You may like it, you may not like it, you may like the character, you may hate her. It's fine as long as you read, you enjoy. It's a piece of, it's literature, and so, and my publisher also said कि आप सिर्फ 10 लोगों का सोच के डर रही हैं, but it's actually, there'll be so many women who will get inspired by the story and, understand that sometimes when you're deeply emotionally troubled, you can make the wrong decisions, where Noor does, and she suffers terrible consequences. Her marriage ends, and, she's finally free, but there's a whole agonizing journey that. And did you feel any pressure of defining that freedom, what freedom means for a woman? How would audience or readers take that freedom? So when I was reading, मैं बिल्कुल भी नहीं सोची. It's just before it was going to be put out there, that's when I actually got really scared. But yes, when I was writing about women's desires in terms of wanting to do things for themselves, pampering themselves. I'm also talking about desires, sexual desires, women's
that she wants to be held a certain way, she wants to be loved a certain way, etc. And she wants a relationship of equals. You know, and that's very important in a relationship. Yes, yes. When she wants to be treated equally, and that's where we actually get confused between equity and equality when we talk about these equal matters. What do you think that how male readers would perceive your writing? Male readers, well, I think so. I think I have more female readers, but a few male readers. There's one male reader sitting right there. I don't know if he wants to comment, but he's criticized. He came over and he was my first critic. ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये one dimensional है, ये Uncle Askar. I don't know if you want to say anything, but. Sir, हम चाहेंगे आप कुछ बोलिएगा इनके writing journey के बारे में. Aisha did give me a book as a complimentary copy, which I gave her comments on directly to her. It's interesting to read the book and see for yourself what you think, rather than my giving comments on it. So I think I'll leave it at that. Well, I'll give you one comment that I got from my son's friend. My son is 28. And his friend came up to me and said, you know, Auntie, I read your novel and it made me understand my mother. And I also felt that, do women think like this also? So that's a young boy saying this to me, and I thought that was, I mean, I was really happy to hear that. And yeah. Yes, there's a lot of awareness now with the younger generation, now the alpha generation that we are raising. I think there's a lot of awareness now about these things, that women can think like that. Women can have desires which in the past have never been expressed openly or in a way that we want now. But I think when we meet an author, when we see the writer, the young audience is also here. I think everybody wants to know that what the creative process is like, how you come, what challenges you face. Now coming towards when you were thinking about publishing this book, what about the cover design? Did you design it yourself? Is it the original cover that we have? Yes, original cover. How did you come up with this cover? Well, I mean, so my publisher's wife is an artist and she designed the cover for me. The only thing I told her was that I would like a silhouette. I did not want a face or anything. If you also notice in the novel, I haven't given any location. A lot of people feel कि ये लाहौर है या ये इस्लामाबाद है, but मैंने कोई location mention ही नहीं की थी because I want it to be. What was that? Just universal, and the cover needed to be just a woman's silhouette. It could be just anyone. So my publisher Musharraf Ali Faruqi, his wife sort of got this, and then she added the greenery, and she had it's very moody if you see the cover. That sort of hints at the dreams that she has. So there's lots of dreams and nightmares and nighttime and her being in the forest. Yes, about that dreams. You give a very detailed. There's a detailed discussion about the dreams that the character has. What was the purpose behind introducing the dreams in the? So they're very dark with very scary images. Yes. So there's a lot of emphasis on mental health, if you've noticed. Apart from there are lots of themes, women empowerment and all, but mental health for both men and women, that's a theme that is again very close to my heart, and also women's inheritance, and I've spoken about a lot of issues actually. So the dreams come from the psychological, the suppression of your emotions. So when you're unable to express, you don't have the vocabulary also to express because you don't know. And so it has the power to disturb you in when you're most vulnerable, when you let go. So it's at night when you let go. And nighttime is usually it's a dreadful time for the lonely and distressed. Yes, lonely. Because when we as a critic, when we read the novels, because we have been the researchers in the field of cultural and critical theories, one of the drawbacks that I face when I'm reading any literary text is that I do not enjoy that in that sense that when you would enjoy that literary piece with you, because you're constantly thinking about the dialogues and the settings and the characters in a very critical way, and you're noting those points. So I think the novel is not only for the literary people, but also for people who
would like to engage in discussions that involve the sociological or anthropological aspects of life, I think, because we have mental health illness is discussed, feminine urge to do things, a female's responsibility and how she oscillates between the inward and outward struggles, and how the fear of judgment, how people give opinion, and how people, if nothing else, they assassinate your character. So all these things are there in this novel. It's a very simple, quick read. I think anybody, if you pick up this book, you will finish in one reading. It's a very simple language, like a day-to-day conversation. And I think the novels like this, it's not that the subject of the female voices or women rights is redundant. I think as long as women exist, so we'll keep writing, we'll keep projecting, we'll keep thinking about these things. And I would like to end the session with one of the quotes that I liked in one of the discussions I was listening about. And in fact, it's a review that the book was reviewed in one of the articles. Aisha Hussein's book gives a voice to the frustrations and anxieties of countless women that exist in our society. It wouldn't be wrong to say that the in-depth portrayal of the protagonist's struggles and woes gives every woman reading the book something to relate to. And I think this book is a cathartic release. So I would welcome everyone to please go and see the book and buy the book. And since we have the author with us, you can have a signed copy. Okay, we have a question before we sign off. It occurred to me perhaps I should clarify on my comment. Yeah. The point I want to make is literature is best read directly, not read through other people's eyes. Yes. So I would say first read it, then one can see other people's comments. If you get other people's comments, you're biased. Oh yes, definitely. Thank you for this advice. Okay, yes, we have one more question or a comment. There's a lady there. Okay, so I have to admit I haven't read the book. I'm intrigued. And my question is, it seems like, it focuses on present predicaments and experiences. And what about the future? 10 years from now, 20 years from now? Aisha, would be great to know your thoughts. Where do you think we're headed? Where do you think Pakistani society is headed in terms of gender issues and space and sort of emotional well-being? So just your thoughts. Well, I mean, there is greater awareness now than there ever has been on mental, health and emotional, well-being. So, I mean, I've taught pretty much all my life, and I've dealt with, young women and now young men. I teach at LUMS, and I've been teaching at a school. I taught literature all my life, and now I'm teaching a course in education. So, I mean, coming to, I look at the youth today, and I feel that while they have they have a lot of issues, depression much more than we've ever seen. And, for example, I was teaching a course, and 2 of my students wanted, some kind of, they were not able to attend the sessions because one of them said that my friend tried to commit suicide and I went to the hospital. And the other one also commented on some issue that he was going through. So I feel there's a lot of depression, there's a lot of darkness, there's a lot of hopelessness also in some ways. But at the same time, there is this greater awareness. And when I was younger, there was no such thing as going to a therapist. And if you ever went to a therapist, you were nuts, you were crazy. I went to a therapist at the age of 39, which was 11 years ago. And I remember my mother saying, "Kya zarurat hai? Why don't you just read the namaz, or why don't you just, koi tasbih pad lo? What's the problem?" So, and I feel now parents are a lot more, open to discussing this with their children, having these conversations. And I mean, I do feel there's a lot of depression in the society, which is leading to this hopelessness. Not every child can leave the country and go abroad. So, I don't know I have no solution for you, so I've just given you more problems. Yeah. There's a question here.
Assalamu alaikum. Yasirullah here. In fact, I myself am a lecturer, right? I had done my BS thesis on one of the Zebun Hamidulah's short story, The Young Wife. I feel like she was talking about the same rights that you were talking about, the women rights, back in 1958. Following sir's question, what exactly is the solution with you and all the writers, with all the writers? What exactly should we do specifically in Pakistani society? And more specifically, I belong to Kefi, right? Khyber Pakhtunkhwa, the FATA regions. I always tell to my teachers that I did not read feminism. It was that I observed my family members, I observed the girls over there, they were being suppressed. But even today in 2025 almost, we're entering 2025, again, the problems with the women, I mean the suppression of women, when that was happening back in 1958, are still happening. What exactly is the solution? That's my question. I think greater awareness, education, and mothers raising their boys better than they did earlier. And my mother is also from Peshawar, and she went to the Peshawar University, I think, wo jo wahan badi si hai. And she studied in a co-ed environment, and she says now that wo Peshawar, I can't recognize it anymore, and things were so different back then, and she and open and all of that. But so our previous generation saw that freedom, and then there was no freedom, and now we're kind of in between somewhere. But I think it's education, awareness, and mothers raising sons differently. If I would comment, Dera Mehrbani for that question. But the point is that, because since you are a student of literature also, but since very early when we started studying literature, we were just taught this, that literature does not give you solutions. It always gives you probabilities, right? So you will never have a straight answer when you're reading literary works, but you will always have probabilities. Let's do this. And that's what I started my discussion with, that people would think that in 1950s or in the past, these things have been discussed, but the topic is still not redundant, because as long as women exist, we'll keep discussing it. And you need to bring women in the public discourses. You need to make them feel invited and welcome. And perhaps that's how the society will start understanding them. I think the time is up. So the author is with us. I guess this is working or not. I am the brother of all, in my whole family, I have just a sister. When we talk about the empowerment of women, that is what I wanted. I wanted to hear this answer from you. We are talking about empowerment of women. I am a brother who stood up against my whole family, right? She is now married, alhamdulillah. She was the one who would come all the way from KPK to Islamabad, Namal University. And she is the first only woman in the whole family, going back to our generations, that she has done the MPhil and literature. So this was what I wanted to hear from you, that we need to work more for the equality rather than recognizing the problems. Thank you very much. Thank you very much. We need more boys like you so that society can change. So we have the author with us. We will be finishing the session because the time's up. So you can meet the author afterwards. So thank you very much for joining us, and I would just encourage you to just go and buy the book because it's a very easy read. You can finish that in one day. Thank you, everyone. Thank you. Please encourage women writers. Thank you. Thank you. Thank you very much for attending this session, book launch.
moderator Hamid Shahid and the guest Arshad Mahmood, Nashad, Asghar Nadeem Sayyed and Shafqat Naqmi. Thank you. कितना अच्छा लग रहा है कि सादत हसन मंटो हाल में हम फिक्शन पे बात करेंगे. आज हमारे शफकत नगमी साहब की किताब 7 जन्म पे बात होगी. इस पे शफकत नगमी आप को 30-31 साल जो है वो सिविल सर्विस में गुजारे इन्होंने. इससे पहले उनकी एक अंग्रेज़ी में नावल इनका आ चुका, एक और लिख रहे हैं, अपनी आप बीती भी लिख रहे हैं, और ये नावल उर्दू का उनका पहला है. लेकिन ऐसा है कि इसने खूब धूम मचा रखी है और ये चौथा प्रोग्राम है जिसमें मैं बैठा हूँ और इस पर गुफ्तगू हो रही है. तो हमारे दूसरे मेहमान असगर नदीम सैयद, इस मुल्क का मारूफ तरीन नाम. ड्रामा आप जब देखते होंगे तो कई लोग तो उस हवाले से जानते होंगे. हम उन्हें नावल निगार के तौर पे भी जानते हैं, उन्हें शायर के तौर पे भी जानते हैं, उन्हें अफसाना निगार के तौर पे भी जानते हैं, उन्हें उस्ताद के तौर पे भी जानते हैं, और कई हवालों से हमारे लिए वो मोहतरम है और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है. हमारे साथ तीसरे मेहमान अरशद महमूद नाशाद, डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद जो है उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे नकाद, बहुत अच्छे हैं, मुहक्किक हैं, और इनकी कई किताबें जो है वो शाया हो चुकी. तो ये ऐसे लोग हैं जो फिक्शन पे बात करें और ये कहें और हम सुनते जाएं. तो ऐसा है कि हम आगाज़ अरशद महमूद नाशाद आपसे ही करते हैं. इस नावल के बारे में ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि इसे सीधा स्पाट बयानिया नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि बस यूं ही सीधा चलता जाए कहानी की तरह, और वाक़या निगारी महज इसका करीना नहीं रखा गया, बल्कि इसमें बहुत सारे करीने जो है इस्तेमाल किए गए. वो क्या करीने थे उस पर ज़रा रोशनी डालें, और आप इस नावल को कैसे देखते हैं इस पर बात कीजिए. बहुत शुक्रिया अमीर शाहिद साहब. हर इंट्रो में ये बताया कि ये शफकत नगमी साहब का पहला नावल है. इससे पहले बतौर अदीब के या बतौर एक राइटर के, उर्दू राइटर के, तो हम इन्हें नहीं जानते. लेकिन नावल ने अपने प्लाट के हवाले से, अपनी बुनत के हवाले से, अपने किरदार निगारी के हवाले से, फिर अपने इलामती इजहारिये के हवाले से, यानी अमूमी बयानियाँ ये नहीं रहा, बल्कि उसके साथ बहुत सारी ऐसी शाखें निकल आई हैं उसमें कि जिस पर जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे उतना ज़्यादा उसका दायरा असर जो है वो फैलता हमें दिखाई देगा. आम तौर पर तो ये इसके अगर एक दो जुमलों में बात की जाए तो वो यूँ होगी कि ये एक हमारे जो ज़वाल की पूरी कहानी है, हमारे जो तशख़्ख़ुस की गुमशुदगी का पूरा अलमिया है, और ये 7 दहाइयों में या इस सफ़र में जो कुछ हमने खोया है, जिन कदरों से हम दूर हुए हैं, और जिन मुख्तलिफ़ ताकतों और इस्तेमार के मुख्तलिफ़ हीलों का हम शिकार बने हैं, कहीं दानिस्ता और कहीं नादानिस्तगी में, वो सारी लेयर्स और वो परतें हमें इस नावल में पूरे दिखाई देती हैं. यानी ये सीधा स्पाट एक सियासी नावल नहीं रहा, सीधी सादी हमारी सियासी वो कहानी नहीं रही, बल्कि इसके अंदर उस बयान के करीने ने इन नए रंग जगाए हैं. इनकी जो वसअत मुतालिया है
اس نے انہیں یعنی آفاقی کتب سے بھی آسمانی کتابوں سے بھی اور جو ادبیات عالیہ کا مطالعہ ہے اس نے بھی انہیں بہت زرخیز کیا ہے، اور اس کی روشنی سے انہوں نے اپنے ان کرداروں کو، اپنی ان علامتوں کو، یعنی جو شروع میں ایک اپنے گاؤں میں ببول کا جو درخت انہوں نے وہ دکھایا ہے اور اس کے ساتھ جو کہانی جوڑی ہے، وہ یقینی طور پر یعنی جب ماں بیٹے کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ببول ہے، یہ سایہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ کانٹے ہیں اور یہ نقصان دے گا، اس معنویت کو انہوں نے پھر اپنے ناول کے مختلف حصوں میں، اجزاء میں، وہ محمد خان جیسے جیسے مختلف راستوں سے چلتے ہوئے مختلف دنیاؤں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ایک نئی پراسراریت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا اسپاٹ بیانیہ نہیں رہا، اس کے اندر بہت سارے لفظ انہوں نے خود وضع کیے ہیں، بہت ساری اصطلاحات انہوں نے نئی بنانے کی کوشش کی ہے، بعض تو بہت عمدہ ہیں، اور اس پوری کیفیت کو، اس پورے ماحول کو، اس پوری جو یعنی استعماریت کا جو نشانہ بننے والا لوگ ہیں ان پر وہ پورا انطباق ہوتا ہے. پھر اس میں چھوٹے چھوٹے یعنی نجی جو معاملات ہیں، سماجی مسائل ہیں، پھر تہذیبی مسائل ہیں، پھر ہماری جو دینی وہ صورتحال ہے اور مذہبی صورتحال ہے، اس میں ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے کیا. یہ افسرشاہی کا حصہ رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سفر ہے، ابھی تقریب سے پہلے اصغر ندیم سید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا وہ ماضی بہت شاندار ہے کہ انہوں نے وہ سروس ایک اخلاص کے ساتھ اور ایک پیشہ ورانہ یعنی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا. تو یقیناً اس کے جو مثبت اثرات ہیں، انہوں نے بہت باریکی سے اس کے مختلف رنگوں کو دیکھا، اور جہاں جہاں سے وہ اثرات ہمارے سماج پر، ہمارے افراد پر، ہماری ذہنیتوں پر اور ہمارا وہ منظرنامہ بنانے پر جو صرف ہو رہے ہیں، ان کا انہوں نے بہت عمدہ مشاہدہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سیدھی سادی کوئی بیانیہ کہانی نہیں رہی، بلکہ ایک ڈائمنشنل اور پرت در پرت اس کے بہت سارے رنگ وہ ہم پر منکشف ہونے لگے. شکریہ. اصغر سید صاحب نے اس کے ناول پہ ایک بڑا زبردست مضمون لکھا ہے، اور ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی کا ایک نئے لکھنے والے پہ اتنا بڑا مضمون لکھنا، اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس کہانی میں کئی پہلو جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا انہیں بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک بات اصغر ندیم سید کہتے ہیں کہ جو مصنف پوزیشن لے وہ انہیں قریب تر محسوس کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی پوزیشن لی گئی ہے، اور وہ پوزیشن کیا لی گئی ہے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں. جی شکریہ. میں جب یہ اس کا مسودہ میرے پاس آیا تو اس وقت تک میں شفقت نغمی صاحب سے نہیں ملا تھا. ہاں، ان کا نام ظاہر ہے کہ ایوانوں میں گونجتا رہا، اور جو بات حمید شاہد نے کہی کہ وہ نیک نامی کے ساتھ گونجتا رہا، جہاں جہاں وہ گئے تو وہ چھپے نہیں، ان کا کام بولتا رہا. تو مجھے بھی ایک تجسس تھا کہ اس ناول میں ان کے کیا مشاہدات ہیں. اس سے پہلے میرے دوست طارق محمود نے بہت اچھا فکشن لکھا، ان کا تعلق بھی اسی کلاس سے تھا. تو بہرحال جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ ظاہر ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صحیح وقت پہ لکھا گیا ہے اور صحیح وقت پہ آ رہا ہے. کسی بھی ناول کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو کون سا ٹائم ملا ہے، وہ کس تاریخ کے موڑ پر آ رہا ہے. یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیوں کہ وہ تاریخ کا موڑ اس میں معنی ڈال دیتا ہے. تو اس میں آج کے معنی اس کے متن کے اندر موجود ہیں. اب میں یہ مانتا ہوں کہ جب کے عزیز نے کتاب لکھی تھی مرڈر آف ہسٹری، تو میں آج دیکھتا ہوں کہ تاریخ اس وقت مرڈر ہو چکی تھی. تو اب کوئی مورخ نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ اسے ہم پڑھ پائیں گے. اب جو بھی تاریخ آپ پڑھیں گے وہ ناولوں میں آئے گی، وہ کسی اور شکل میں آئے گی، میٹافر میں آئے گی، اور کوئی نہ کوئی پوزیشن لیے ہوئے ہوگی.
تو اب ہمیں تاریخ کو ان کتابوں میں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ جیسے کہا گیا کہ یہ سیدھی سپاٹ طریقے سے بیانیہ نہیں ہے نیچرلی، تو وہ تو ہر ناول نگار اپنی ٹیکنیک جس طرح ایوالو کرتا ہے. تو آج کا زمانہ، میں بار بار آج کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر بہت چیزیں مضمر ہیں. ہم اس جگہ پہنچنے میں ہمیں 70-76 سال لگے ہیں جب ہم اس جگہ پر آئے ہیں. تو یہ خود بخود نہیں ہو گیا کہ آج ہمارے ادارے، آج ہمارے اشرافیہ، آج ہمارے معتبرین کس شکل میں ہیں اور کیا ان کی ڈیوٹیز تھیں اور کیا ان سے غفلتیں ہوئیں، اسے کچھ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ شفقت نغمی نے وہ جو 7 جنم کا سفر انہوں نے کیا ہے، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو آ چکا ہے کہ جس میں اداروں کی شناخت ہم کھوئیں گے، ہم کھو چکے. اب اس پہ لیپا پوتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مان لینا چاہیے کہ ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں. اب جب اس سے رجوع کریں گے آپ تو نیچرلی آپ کو نشانیاں ملیں گی. ایک بڑا فکشن کبھی بھی لکھا جائے کسی بھی تاریخ کے موڑ پر تو اس کا متن تو وہی رہے گا لیکن معنی بدلتے جائیں گے، کیونکہ ہر اچھا ناول اپنے فیوچر میں کنیکٹ کرتا ہے اور فیوچر میں جا کے معنی بناتا ہے. تو اس نے ابھی معنی بنانے ہیں. یہ آج کا معنی تو اس میں نظر آئے گا لیکن فیوچر کا معنی بھی اس کے اندر ہے. جب مارکیز سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے یہ گتھی سلجھائی تھی، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ناول ادھورے ہیں، ادھورے محسوس ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا جی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میرے ناولوں کو میرے قاری نے مکمل کرنا ہے. جملہ یہ ہے، میرے ناولوں کو میرے قاری نے مکمل. تو پہلی بار اس نے قاری کے وجود کو ایک کنٹریبیوٹر کے طور پر دیکھا کہ اصل کنٹریبیوٹر وہ قاری بھی ہے، وہ اپنا مفہوم بھی اس میں ڈالے گا. وہ کیا مفہوم ڈالے گا، یہ بھی سننے والی بات ہے کہ وہ اپنے حالات کے ساتھ، اپنے تجربات کے ساتھ اس کو ملائے گا. تو جب وہ ملائے گا تو اس میں اس کا معنی پیدا ہوگا، وہی اسے مکمل کرنے والا لمحہ ہوگا. تو اس کو بھی ابھی مکمل ہونا ہے، جیسے یہ کائنات مکمل نہیں ہے، پروسیس میں ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو وہ ایسے نہیں اقبال نے کہہ دیا، تو اس کو بھی مکمل ہونا ہے. بالکل میں واضح ہوں. تو یہ نشانیاں ہیں اس کے اندر. 7 جنم ہیں، 7 سفر ہیں، 7 سمندر ہیں اور بے شمار افلاک اور آفاق کی باتیں ہیں جس کا ذکر ابھی کیا کہ آسمانی کتابوں کا ذکر بھی ہے، آفاق کا ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر یہ جڑے گا اپنے وقت سے اور پھر وقت اس میں معنی پیدا کرے گا. تو میں اس کو آج کے زمانے میں بالکل پراپر مومنٹ پہ جیسے پھل پک کے گرتا ہے، یہ اس ٹائم پہ آیا ہے. اب اس کے معنی ہمیں ڈھونڈے. بہت خوب. اچھا ایسا ہے کہ جب لکھ چکتے ہیں ناول نہ، اس کے بارے میں جو تخلیقاروں سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. اب یہ معنی اصغر نظیم سید ڈھونڈے گا یا ارشد محمود ناشاد اس میں سے تلاش کرے گا، یہ ان کا کام ہے. اب آپ سے ہم یہ پوچھیں گے بھائی آپ کو ادھر دھکا کس نے دیا اور آپ نے یہ کام، یعنی اتنی آدمی جو میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم جو سروس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں اور اس میں بہت جھوٹ لکھتے ہیں. یہ شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے کہ وہ آپ دیکھیں قدرت اللہ شہاب سے شروع کر دیں اور بعد میں آتے جائیں تو وہ جو کام نہیں کر چکے ہوتے اپنی شخصیت بنانے کا وہ یادداشتوں کے ذریعے بنا. تو آپ نے یادداشت پہلے نہیں لکھی، آپ نے پہلے ناول لکھ دیا، کیوں اور کیسے؟ بہت شکریہ.
آپ کے سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود دے دیا، اور اس سے پہلے باقی جواب جو تھا وہ اثر ندیم سید صاحب دے چکے ہیں۔ اصل میں تو شاید شروع میں اس ملک کی تاریخ لکھنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ ہماری تاریخ میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم ہے، فیکٹ کم اور فکشن زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 60 کی دہائی کو لیں تو فکشن کیا ہے؟ ترقی اور خوشحالی کے 10 سال۔ حقیقت کیا ہے؟ قوم کے بخیے ادھڑ گئے۔ اس کے بعد کا دور لیں، فکشن کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ حقیقت کیا ہے؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اس کے بعد کا دور لیں، فکشن کیا ہے؟ اسلامی نظام، جہاد فی سبیل اللہ۔ حقیقت کیا ہے؟ دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر، ڈرگز ایٹسٹرا۔ بہت ساری مثالیں اس کے بعد بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ فکشن کو اگر میں حقیقت بنا کے لکھتا تو یہ سراسر جھوٹ ہوتا۔ سچ لکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس حقیقت کو میں فکشن کے طور پہ لکھوں، تو اس طرح میں حقیقت سے فکشن کی طرف چلا آیا۔ جی وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ رہ گئے، اتنا جلدی؟ ہم نے تو ابھی بات شروع کی تھی۔ اب یہ دیکھیے، اس ناول کے اندر ایک گاؤں ہے بہبودی، وہ گاؤں میں نے دیکھا ہے، ہم اس گاؤں میں گئے ہیں، ان کا گاؤں جو ہے، اس گاؤں کو انہوں نے ایک علامت بنایا۔ اچھا، اس علامت کو پھر انہوں نے پھیلا کے اس ملک میں لے گئے، حتیٰ کہ اس میں کلیش آف سویلائزیشن کا ذکر بھی جب وہ باہر جاتا ہے کردار محمد خان، تو وہ بھی آ گیا۔ تو اس پھیلاؤ کو اور اس دائرے جو بنتے ہیں، یہ جو معنی کی سطح پہ مختلف دائرے بنتے ہیں، کیا ان کی جو جمالیات ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ منسلک ہو کے ایک بڑی تصویر بناتی ہے؟ جی، وہ بہت عمدہ بات آپ نے چھیڑ دی، چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کا بہت اچھا جواب تو شاید نہ دیا جا سکے، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ناول سیدھا سادہ ناول نہیں رہا، اور ابھی اصغر صاحب نے جو اتنی عمدہ بات کر دی کہ وہ ایک ایسے عہد میں آیا جب اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور ابھی اس کے معنی کھلنے ہیں، اگلی نسلیں اس کے معنی وہ نکالیں گی۔ آپ دیکھیں، انہوں نے میران شاہ سے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا، اپنے بزرگوں کے سفر کا، وہاں کا جو انہوں نے حدود اربا اور وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال اور وہاں سے جو علامتی یہ رشتے لے کر چلے ہیں، وہ پھر بہبودی اور ہزروں اور چھچ کے علاقے میں بھی وہ پورے اپنے یعنی تسلسل کے ساتھ ہمیں نئی جہتوں اور نئی سمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے اس کو پورا ایک، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ مرزا عادی رسوا نے ایک طوائف کے کوٹھے سے پوری کائنات یا پورا وہ معاشرہ یا پورے اس سماج کی تصویر دکھائی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں جہاں وہ اپنے اس گاؤں کو ایک ایسی بلیغ اور ایک اتنی بڑی علامتی حیثیت دی ہے کہ جس میں وہ بہت سارے گوشے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک، اور وہ محمد خان جہاں جہاں سفر کرتا ہے وہ ظاہر اپنی اس ثقافت کو، اپنی اس تہذیب کو، اپنے اس رشتے کو وہ ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس نے ناول کی جمالیاتی فضا میں یقیناً ایک خوشگوار اور مؤثر اضافہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو حقیقت ہے وہ اسی لیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی طلسماتی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، ایک ایسی جادوئی وہ رنگ اس میں بھر دیا گیا ہے، اور وہ رنگ بیان نے بھرا ہے، وہ ان کی مختلف تکنیک آشنائی نے بھرا ہے، اور ان کے قدرت کلام نے اور قدرت مطالعہ نے وہ پیدا کیا ہے کہ وہ علامتیں سادہ علامتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمر رنگ ہیں، اور ان کا دامن جیسے جیسے جتنی قاری اس کے ساتھ وابستہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنا دامن کشادہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اصغر ندیم سید صاحب، آپ نے جو ناول آپ کے آئے اور پچھلے عرصے میں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اس ملک کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ آپ نے رقم کیا اور سیاسی تاریخ آپ نے رقم کیا اور بہت قریب سے اس ملک کے حالات کو دیکھا ہے. یہ ناول بھی لگ بھگ اس طرح اس صورتحال ہی کو دیکھتا ہے. تو یہ جو رجحان آیا ہے اس عرصے میں، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس ناول کو اس رجحان کے ساتھ جوڑ کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، نغمی صاحب نے خود ایک بات بڑی اچھی کر دی کہ تاریخ کو میں اس طرح لکھ نہیں پا سکتا تھا، تو میں نے پھر اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو فکشنلائز کیا. پہلی بار میں نے 4-5 سال پہلے جو نوبل لاریٹ ہے کازو ایشی گرو، اس کے انٹرویو میں نے ایک لفظ سنا تھا. اس سے نوبل انعام کے بعد اس کی تقریر جو تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جتنے ناول لکھے ہیں، ریمینز آف دا ڈے، نیور لیٹ می گو، اور بھی، تو میں نے فیکشن لکھا ہے. دیٹ از ناٹ دا فکشن، اٹ از فیکشن. فیکٹ کو فکشنلائز کرنے کی ٹرم میں نے پہلی بار فیکشن کے طور پر کازو ایشی گرو سے سنی. اب یہ ناول بھی اسی کلاس میں آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ اے فکشن، اٹ از فیکشن. بہرحال یہ تو بحث الگ ہے. آج کا جو زمانہ ہے پچھلے ڈیکڈز سے، یہ استعارے کو پالنے کا زمانہ ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم استعارے کو گود لیں، اس کو پالیں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر ہم مارے جائیں گے، ہمیں کوئی مار دے گا اور گھر میں گھس کے مار دے گا. سو ہمیں استعارے کو گود لینا ہے. تو یہ بھی سارا سفر. اب حیرت کی بات ہے، سامنے بیٹھے ہیں میرا دوست رسول بخش رئیس. کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کالمسٹ بھی میٹافر یوز کر رہا ہے؟ آپ پڑھ لیں رسول بخش رئیس کے کالم کھل کے بعد، وہ بلکہ زیادہ مؤثر ہو گیا ہے کالم اس کا، کیونکہ اس کے اندر اس نے جگہیں رکھ دی ہیں کہ یہاں معنی اپنے ڈال دو، میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا. یہ ایک کالمسٹ کا مزاحمتی کردار بھی ہے اور اس کا احتجاج بھی ہے. بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں میں کہ وہ استعارے میں کالم، اس کے بغیر وہ لکھ نہیں سکتا. اس کو حقیقت کو کیسے پیش کرنا ہے وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا. سو یہ ناول بھی اسی روایت کے اندر ہے اور اسی صداقت کے اندر آ رہا ہے کہ جس میں استعارے کو اہمیت حاصل ہو چکی ہوئی ہے. اگرچہ بہت پہلے سے تھی، کامیوں کے زمانے سے تھی، کافکا کے زمانے سے تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا تمام ادب میٹافوریکل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن آج ہماری مجبوری ہمارا میٹافر ہے. تو وہ ہم اپنا میٹافر کیسے بنائیں، کیسے بنا رہے ہیں، تو وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس ہیں ٹولز، کہ میں ان ٹولز کو یوز کر رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں کہ مشکل سے مشکل مرحلہ بھی میں ناول میں کیسے عبور کرتا ہوں اور کیسے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ایک رائٹر کا رول کہ وہ جب پوزیشن لیتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے. سچ بتا رہا ہوں میں. تو میرا پبلشر ڈر جائے تو ڈر جائے، لیکن شاید میں نہ ڈروں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کو میں سامنے سے اس سچ کو نہیں دیکھ سکتا. مجھے اس سچ کو کہیں نہ کہیں کسی اور ذریعے میں لے کے جانا ہے. اب یہ میری قدرت ہے یا میرے میں کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جائے گا وہ اسی راستے سے اور پھر آپ تک پہنچے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کی جو صورتحال ہے یہ اس کے اندر آ رہا ہے ایک بڑا استعارہ بن کے. بہت شکریہ، بہت اہم بات کی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم صرف حکمرانوں سے ڈرتے تھے اور خوف اوپر سے آتا تھا کہ مارشل لا آ گئے یا اس طرح ہو گیا، لیکن اب یہ خوف جو ہے وہ عام آدمی سے بھی آنے لگا ہے. اب کوئی پتہ نہیں کہ ایک ہجوم آئے گا اور آپ کو چیر کتر کے رکھ دے گا. تو یہ جو خوف ہے اس نے لکھنے والوں کے اندر بھی ایک خوف پیدا کیا ہے اور اسے میٹافوریکل بنایا ہے.
اور انہوں نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ کچھ اور کرینے ڈھونڈیں لکھنے کے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ کون آدمی کس کو مار دے. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے لکھنے کے کرینے تو بدلیں گے اور صاف ستھرے اس طرح سامنے والی باتیں نہیں کی جائیں گی. میرا خیال ہے ہمارے پاس وقت بھی چونکہ تھوڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ حصہ اگر سنانا چاہیں تو وہ ضرور تاکہ اس سے لوگوں تک اس کا پیٹرن بھی پہنچ جائے. کچھ میں اس ناول کے اینڈ میں سے چند پیرے سنانا چاہوں گا. یہاں پہنچ کے جو میرا ہیرو محمد خان ہے وہ وزیر اعظم بن چکا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے. محمد خان کا انتظار کئی سالوں پر محیط تھا. اس دوران کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن اس کی باری نہ آئی. بالآخر طاقت عظمیٰ کی فیض رسائی سے جب وہ مایوس ہونے کو تھا تو بادلوں سے ڈھکی ایک خوشگوار صبح کو قدوس جیلانی ہانپتے کانپتے کمرے میں داخل ہوئے جہاں محمد خان ناشتہ کر رہا تھا. تمہاری تار آ گئی محمد خان، قدوس جیلانی نے چیخ ماری. قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اٹھو اور جلدی سے رخت سفر باندھو کہ کہیں قوم اپنا ارادہ نہ بدل لے. محمد خان نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگایا. تار میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تم ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہو. محمد خان عالم حیرت میں غوطے کھانے لگا. لیکن نہ میں نے انتخابات ہوتے دیکھے، نہ ان میں حصہ لیا، نہ عوام نے مجھے ووٹ ڈالا، پھر میں وزیر اعظم کیسے منتخب ہو سکتا ہوں؟ انتخابات تو صرف ٹی وی پر ہوتے ہیں میرے بچے، قدوس جیلانی نے جواب میں کہا. اس سے آگے تھوڑا میں آگے چلتا ہوں. جب محمد خان اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے، اگرچہ اسلام آباد کا ذکر نہیں ہے. محمد خان اگلے روز قومی افق پر رمضان کے چاند کی طرح نمودار ہوا، جس کے نظر آنے کی تاریخ کے بارے میں اگلے رمضان تک بحث و مباحثہ جاری رہا. سرکاری دعویٰ کے مطابق محمد خان 7 شوال کو ایک غیر رجسٹرڈ بیڈفورڈ ٹرک پر بیٹھ کر دارالحکومت میں داخل ہوا. یہ وہی ٹرک تھا جس کی بتی کے پیچھے قوم کو سن 1947 سے لگایا گیا تھا. محمد خان کی قیادت کو اندرونی خطرات سے بچانے کے لیے ٹرک کے آگے آگے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں سینہ تانے زمین کے سینے پر مونگ ڈل رہے تھے. جس ٹھیکیدار نے یہ سڑک بنائی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اگر سڑک بیٹھ گئی تو اسے انجینئر کو رشوت ثانی دینی پڑے گی. اس سڑک کا نام نہ جانے کس خوشطبع نے شاہراہ دستور رکھا تھا. یہ شہر کی سب سے چوڑی شاہراہ تھی جس پر اکا دکا گاڑی ہی دکھائی دیتی تھی. اس کے دونوں جانب بے جڑ درخت دور دراز کے ملکوں سے لا کر لگائے گئے تھے تاکہ مارشل لاء کی خشک سالی ہو یا جمہوریت کی آندھیاں ان پر بہار رہے. سال کون سا بھی ہو، اور ہمارے ایک فیمس کرکٹر کی طرح موسم جون سا بھی ہو، شاخوں پر مرجھائے دستور نظر آئیں، ٹہنیوں پر منسوخ قوانین کی کملائی ہوئی قطاریں لٹکی ہوں اور ڈالیوں سے غیر قانونی احکامات کی کومپلیں سینہ تانے پھوٹ رہی ہوں. منسوخی اور تنسیخ کے اس خوشگوار نظارے کے درمیان سے محمد خان کا ٹرک چلتا جاتا تھا اور لوگ اس کی بتی کے پیچھے دوڑے آتے تھے. اگر 2 منٹ ہوں تو میں ایک چیز اور پڑھ لوں کہ اب محمد خان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ کافکا کے ناول ٹرائل کی طرز پہ لکھا گیا ہے. کسی ملعون نے یقیناً اسلامی جمہوریہ کے آئین میں غیر آئینی ترمیم کر دی ہوگی، کیونکہ ایک سہانی صبح کو امیر المومنین محمد خان کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے خدام جو ہمیشہ 8 بجے اس کے لیے ناشتہ لاتے تھے وہ آج نہیں آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. امیر المومنین نے زور سے سانس کھینچی، لیکن ان کی ناک میں حجہ صاحب کی نہاری کی اشتہا انگیز خوشبو کی جگہ نمکین پسینے کی بدبو داخل ہوئی. انہوں نے اپنے نتنے پھلاتے ہوئے لامبے لامبے سانس لیے، لیکن نہاری کی مہک ان سے روٹھ چکی تھی. کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، امیر المومنین نے سوچا، اور بیٹھے بیٹھے اور ان کا دل دہل گیا. اور آخری 3 فقرے.
अमीर अल मोमिनीन जी, तुम्हें हिलने जुलने की इजाज़त नहीं है, अफसर ने कहा, उस लहजे में कहा जिससे पहाड़ भी सिमट कर राई हो जाते हैं। अमीर अल मोमिनीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, माथा पसीने से शराबूर हो गया। ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बोले मैं क्यों हिलजुल नहीं सकता, क्योंकि तुम हालत गिरफ्तारी में हो। अफसर ने कहा तुम्हें हिलने जुलने की इजाज़त नहीं है। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी ज़बान हिलाई, देखो मेरी ज़बान हिल जुल सकती है, ये जमहूरियत है, इसमें ज़बान हिलती है। जमहूरियत का धड़न तख्ता हो चुका है, अफसर ने कहा। उसने मुड़कर किसी को दरवाजे की दूसरी जानिब मुखातिब किया, ये कहता है कि ये अपनी ज़बान हिला सकता है। दरवाजे की दूसरी जानिब से किसी के जहरीले कहके की आवाज़ आई, इसको कहो कि अब दुम हिलाना भी शुरू कर दे। ये सियासतदानों के उन्होंने कहा, यानी वो सियासतदान जिन्हें लाया जाता था, ये वही हैं जो ज़ुबान तो हिलाने के शौक़ में आते हैं, लेकिन उन्हें फरम बरदारी के लिए दुम भी हिलानी पड़ती है। तो ये नावल आपने इससे कुछ इक़्तिबासात सुने, आपने इस पे गुफ्तगू सुनी, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। Thank you very much. गुजारिश है तशरीफ़ रखिए अपनी सीटों पे, अपनी नशस्तों पे तशरीफ़ रखें जी। आप ज़रा कहिए। बहुत शुक्रिया जी। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज की इस नशिस्त पे जो शख्स बैठा है, इनाम नदीम, इनसे मेरा तारुफ पहला और इनकी किताब हमारे दोस्त
आसिफ फरगी ने मुझे भेजी कराची से और कहा कि इसे ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छा शायर है। तो अंदरून सिंध से यानी नवाब शाह से इनका ताल्लुक़, और जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ कि इतनी अच्छी शायरी ज़ुबान पे, इतना उर्दू ज़ुबान पे इतना अबूर और इतना लुत्फ़ आया कि मैंने कहा भाई ये तो तुमने कमाल किया। तो इनका एक शेर सुन लें। ज़माना है बुरे हमसाए जैसा, ज़माना है बुरे हमसाए जैसा, सो हमसाए से झगड़ा कर चुके हैं। तो शायरी ये करते करते फिर ये तराजिम की तरफ निकल गए और कई अच्छे तराजिम इन्होंने दिए और इसमें भी अपना एक शोहरत पाई। इनका एक और दिलचस्पी का इलाका म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक के ऊपर ज़रा इनसे बात करें तो आपको लुत्फ़ आएगा कि कैसे कैसे ये उसके भेद खोलते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी कराची में ये पढ़ा रहे हैं और आज हम उनकी जो ताज़ा कारनामा है वो है गब्राइल गार्सा मार्केज़ का ये नावल अंटिल अगस्त, मिलते हैं अगस्त में। ये जूं ही आया मार्च में गालबन, और मार्च में और ये जाके अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गया और अंग्रेज़ी से इन्होंने उसकी डेथ एनिवर्सरी पे मेरा ख्याल है कि इसे जनाब वो तर्जमा करके ये ले आए। मार्कीज़ हमारे यहाँ आज के ज़रिए मुतारफ़ हुए थे। मेरा ख्याल है कि वो उससे पहले तो हमारे यहाँ किसी ने और उन्हें तर्जमा नहीं किया था उर्दू दुनिया में। और आज में उनका एक बाकायदा एक पूरा नंबर निकला था, उसमें आसिफ के भी तराजिम मौजूद थे और दूसरे दोस्तों के भी तराजिम मौजूद थे। उसमें वो पर्चा जो है अभी तक कई उसकी इशातें छप चुकी होंगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ उसके बहुत असरात देखे गए। मुझे याद है उनका जो आखिरी नावल जब मार्केज़ का आया था, जिसका तर्जमा मोहम्मद उमर मेमन ने किया था, अपनी बेसवाओं की यादें, अपनी सोगवार बेसवाओं की यादें, तो वो जब अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा तो मुझे ज़ाहिर कुछ थोड़ा सा था, इसलिए कि हमारे यहाँ जिस तरह जिन्स को वो लिख सकते हैं, जिनसी मामलात को वो लिख सकते हैं, तो उर्दू में हमारी जो एक हिजाब है ज़ुबान का वो आड़े आता है। हम बहुत सारे अल्फाज वो नहीं लिख सकते उस तरह जैसे कि अंग्रेज़ी वाले सहूलत से लिख देते हैं। तो मैं जब तर्जमा किया अहमद साहब ने, तो मुझे दिलचस्पी हुई कि उन्होंने उन इलाकों से कैसे गुजरे होंगे। तो वो पढ़ा और पहली दफ़ा जो मुझे एक बूढ़े आदमी का इश्क, एक बाकरा के साथ वक्त गुजारने का, वो जब आया तो मुझे एक कहानी सूझ गई, अपनी कहानी। तो मैंने अपना एक अफसाना अलग से लिखा जिसमें इसका जिक्र भी मौजूद था कि ये मैंने पढ़ा है तो मुझे ये किरदार याद आया। तो यूं उनका एक तकाबुल भी होता चला गया। और वो अभी ये हाल ही में एक किताब छपी है हैंड बुक ऑफ मार्केज़ का, ये इनकी है ऑक्सफोर्ड हैंड बुक ऑफ मार्केज़ की, उसमें उस अफसाने का जिक्र है, मेरे उस अफसाने का। और उन्होंने उसका तकाबुल किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें, ये तो जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं उस पे बात नहीं कर रहे, बल्कि वो जो ज़ुबान के मसाइल हैं जिन्स के हवाले से अपने अफसाने में उसका जिक्र किया, और उन्होंने जादुई हकीकत निगारी के हवाले से बात नहीं की। तो मार्कीज़ का ये जो है, मार्कीज़ तो बुनियादी तौर पे उनका जो बड़ा हवाला बना वो जादुई हकीकत निगारी का था, बल्कि उनके बानियान में आप उन्हें कह लीजिए वो। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आप इस नावल की तरफ कैसे मुतवज्जो हुई है और इसमें क्या खूबी आपको नजर आई कि आप इसे तर्जमा करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद शाहिद साहब।
ترجمہ کسی کتاب کا کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جواز ہوا کرتا ہے. میں نے کئی تراجم کیے ہیں, 8-9 ناولوں کے ترجمے کیے ہیں. وہ واحد جواز یہ ہے کہ وہ کتاب مجھے اچھی لگی ہو, وہ کتاب مجھے پسند ہو تو میں اس کا ترجمہ کروں. اور دوسری شرط تو ظاہر ہے کہ وقت کی ہے, کہ اگر وقت موجود ہو. اس کتاب کا معاملہ دلچسپ تھا. ایک تو یہ کہ یہ بہت مختصر ناول تھا, 60 صفحے کا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ادیب یا بڑے فنکار ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسا شخص جس کے نام کے ساتھ گریٹ ہم لگاتے ہیں, تو ان کی چیزیں اگر کبھی اس طرح دریافت ہوں جس طرح سے یہ ناول دریافت ہوا, تو وہ ایک تبرک کی طرح سے بھی بعض دفعہ ہمارے لیے ہوتی ہیں. اس کی تازہ مثال تو نصرت فتح علی خان کا وہ LP ہے جو ابھی ابھی ریلیز ہوا ہے, جو 90s میں کھو گیا تھا اور پھر اچانک دریافت ہوا. اب وہ جس دن ریلیز ہونا تھا, جو لوگ میوزک سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ صبح سے منتظر تھے کہ وہ آن لائن آئے گا. تو جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے ایک ناول لکھا تھا, اور جب وہ ناول لکھ چکے تو بعد میں ان کا خیال تھا کہ یہ ناول اچھا نہیں لکھا گیا, اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کو تلف کر دینا, یہ ناول اچھا نہیں ہے. اور یہ ان دنوں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی, وہ ایک خاص طرح کی بیماری سے جس میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے اس سے گزر رہے تھے. اور ان کے بیٹوں نے یہی کیا, 10 برس تک وہ بھول گئے کہ ایسا کوئی ناول ہے جس کے بارے میں ہمارے باپ کی یہ نصیحت اور وصیت تھی کہ اس ناول کو تلف کر دیا جائے. وہ ناول ان کی سیکرٹری نے پڑھا جو ان کے لیے پہلے بھی کام کرتی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ ناول تو بہت اچھا ہے اور آپ کو تو چاہیے کہ اسے چھپوائیں. اگرچہ یہ مختصر ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامکمل ہے, یعنی اتنی تفصیلات میں وہ نہیں گئے, لیکن تو ان کے بیٹوں کے لیے شاید یہ بڑی دلچسپ بات تھی ان کے کہ جس تحریر کے لیے خود مصنف یہ کہہ چکا ہو کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی اشاعت ہو, اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. تو ان کے پاس جو دلیل تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. انہوں نے کہا کہ جس سبب سے وہ یہ فیصلہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ناول, یا میں اس کو ویسے بنا نہیں سکا, تو آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ اس وقت کس طرح کی بیماری سے گزر رہے تھے. تو خود اپنے کام کی پرکھ بھی شاید وہ اس طرح نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کا فیصلہ قاری کو کرنے دیجئے, جو ان کے مدعا ہیں, جو ان کے پڑھنے والے ہیں, اور یہ ان کی امانت ہے, تو آپ اسے چھپوائیے. یہ ساری بحث میں نے اخبارات میں پڑھی, ناول ابھی سامنے نہیں آیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادب کے ایک شائق, ایک قاری کے طور پہ آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. تو خیال یہ تھا کہ یہ ناول جب آئے گا تو ہم شوق سے اس کو پڑھیں گے. جس دن یہ ناول آیا اسی دن شام کو ہمارے ایک دوست نے امریکہ سے PDF میں مجھے بھیج دیا. ناول اتنا مختصر تھا کہ ایک سٹنگ میں نے اس کو پڑھ ڈالا, اور ناول پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو اچھا خاصا ناول ہے, اور یہ تو کئی اعتبار سے مختلف ناول ہے. لیکن اس کو ترجمہ کرنے کا بہرحال خیال میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس کو ابھی بس قلم اٹھاؤں گا اور میں ترجمہ کرنے کا خیال. تو ظاہر ہے کہ پبلشر نے مجھے کہا کہ آپ نے ناول پڑھا ہے, آپ کو کیسا لگا؟ تو میں نے انہیں بتایا مجھے تو ناول بہت اچھا لگا, اور اس میں 1-2 باتیں جو میں نے محسوس کی تھی ان کا ذکر بھی کیا. تو پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اسے ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم بخوشی اسے چھاپیں گے اور آپ اس کو ضرور ترجمہ کیجئے. تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں. تو لیکن اس میں چیلنجز بہت تھے. وہ ناول مشکل ناول تھا میرے لیے, یہ ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں. پھر یہ مشکل ناول تھا کیا؟ یہ اپنی سوگوار بیسواؤں کی یادیں سے بھی مشکل ناول تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ جس وقت وہ یہ ناول لکھ رہے تھے, اس سے پہلے والا اپنی زندگی میں جو چھپنے والا آخری ناول ہے, اس سے پہلے اس پہ وہ کام کر رہے تھے, اور اس کے 4 ورژن جو ہے وہ موجود تھے غالباً, اور 5واں وہ تیار کیا گیا اس کے بعد, اس ناول کے بعد. اچھا, وہ پھر اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوئے. اب جو مرتب کیا گیا ہے ناول, یعنی آخر میں جو چھپا ہے, وہ 5واں ورژن نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی پچھلے سے شامل کیے گئے ہیں. اب یہ جو اس طرح جو صورتحال سامنے آتی ہے, اس میں اگرچہ آپ نے بہت اچھا کیا, بلکہ پبلشر نے کہ اس نے
جو ناول کے کچھ حصے جو تبدیل کیے گئے یا کچھ حصے ان کے کچھ مختلف تھے ان کے مسودے کے، ان کو بھی چھاپ دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس ایسا ناول جس کے بارے میں پریس میں بھی یہ یعنی آدمی بڑا فیصلہ کرتا ہے نا کہ آدمی اس میں ناول کے بارے میں، کیا یہ ناول اس سے تو کم تر درجے کا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کا 100 Year of Solitude کا ہے یا لو ان دا ٹائم آف کالرا ہے اس جیسا ناول ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہاتھی کا بچہ ہے، اگر کمزور بھی ہے تو اس حوالے سے تو یہ ہے. لیکن اس میں جو کردار ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو آخری عمر کے عشق ہوتا ہے یا آخری عمر میں جنس کی جو خواہش ہوتی ہے، یہی چیز تھی ان کے اس پہلے ناول میں بھی، کہ وہاں جو مرد ہے مرکزی کردار وہ ایک باقرہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. یہاں ایک 30 سال کی ہیپی لائف کے بعد، 30-32 سال کی لائف کے بعد ایک خاتون جو ہے وہ جاتی ہے. تو کیا ان میں جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے صورتحال؟ دیکھیے صورتحال تو اس میں بظاہر مماثلت نظر آتی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ بڑے ادیبوں کے کام کا اپنے ہی کام سے موازنہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے ادیب کا ہر کام شاہکار نہیں ہوتا، لیکن اہم ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے قلم سے نکلا ہے. تو ایک تو یہ بات رکھنی چاہیے. لوگ جب یہ تقابل کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ صاحب یہ ناول فلاں ناول جیسا نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ ایک ہی طرح سے نہیں لکھتا. مجھے یاد ہے کہ میں ماہ نو میں ایک گفتگو چھپی تھی کسی زمانے میں قرۃ العین حیدر کے ساتھ انٹرویو، اور پہلا سوال ہی کسی نے پوچھا کہ چاندنی بیگم آپ نے لکھا ہے ابھی اور وہ آگ کا دریا جیسا نہیں ہے. تو وہ چڑ گئیں اور بہت خفا ہوئیں، بگڑ کے کہنے لگیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی طرح کی چیزیں لکھوں گی؟ وہ اور تحریر ہے، یہ اور تحریر ہے. ایک تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ناول حیران کر دینے والا. یہ ناول اصل میں 800 صفحے کے ایک ناول کے طور پہ تصور کیا گیا تھا. یعنی جب اس کا آئیڈیا آیا تھا، اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ایک مکمل کہانی ہے، ایک مکمل افسانہ ہے. وہ اس سے پھر آگے ناول کا آئیڈیا وہ لے کر چلے ہیں. میں نے اس میں ایک طویل مضمون لکھا ہے اس ناول کے بارے میں، اور یہ کس طرح سے انہوں نے اس ناول کو بنایا. یہ ناول جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص عمر کا عشق اس میں دکھایا گیا ہے یا جنسی بے راہروی کی طرف مائل، یہ ناول آپ کو حیران کرتا ہے. پہلا چیپٹر اس کا جو میں نے کہا کہ ایک کہانی کے طور پہ چھپا تھا، اس کا جو کلائمیکس ہے اس عورت کہ ایک جس کو وہ ایڈونچر کہتی ہے وہ اس کو دوسری طرح سے جو توقع ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہ اب اس عورت کو اس چیز سے نفرت ہو جائے گی اور اب یہ کوئی انتقام لینے نکلے گی یا اس طرح، وہ اس کو اور طرح سے بدل دیتا ہے. تو مارکیز نے ایک تو اس میں حیران کیا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اردو میں اس کو ترجمہ کرنا سچ ہے کہ مشکل تھا. اس کی وجہ یہ کہ جس ایکٹیویٹی کے گرد یہ ناول بنا گیا ہے، اس کے جنسی ایڈونچرز، اس کو بار بار آپ کتنا سنبھال کر لکھ سکتے ہیں. انگریزی میں شاید اتنا بڑے مسائل نہیں ہوتے، بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ اس سے گزر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مجھے یہ واحد ناول تھا جس میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ناول کسی بھی طرح سے ابتذال کی طرف نہ چلا جائے. یعنی بہت اچھا اس کا ترجمہ جو ہے، ان کی زبان تو خیر ماشاءاللہ اتنی صاف ہے اور انہیں کرینہ بھی ہے کہ کیسے مشکل مقامات سے گزرنا ہے. ناول میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس ناول میں بھی اور اس ناول میں بھی، یعنی اس ناول میں بھی جو جنس کی خواہش ہے وہ آخر میں اس محبت کو تلاش کر لیتی ہے جو پہلا ناول ہے، جو اسے اس سطح پہ میسر نہیں تھی. اور اس ناول میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ان مہمات سے گزر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی نفسیات کو بھی بتا رہی ہے کہ آپ ایک مطمئن اور
خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد بھی آپ کے ہاں ایک خواہش موجود ہو سکتی ہے، اور یہی انسان جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے. ایک اور دوسرا وہ یہ کہ جب وہ $20 اسے وہ پھینک کے اس کتاب میں رکھ کے چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے شوہر سے بھی آ کے کچھ سوال کر دی. اور یہ بڑا اہم بات ہے کہ وہ کس انداز سے اسے وہ ساری کوئری کر. بہت عمدہ گفتگو ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ اس میں سے اگر کوئی ایک ٹکڑا ہمیں سنا دیں تاکہ جی امید صاحب اس میں دیکھیے یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ وہ کس طرح جوڑا ہے وہاں کہ وہ اپنے شوہر سے باز پرس کرتی ہے اس کی. یہ جو ماسٹر سٹائلسٹ ہوتے ہیں ان کے سٹروکس آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں. یہ ناول بظاہر ان کی سب سے مختصر تحریر ہے، ان کے شاہکار ناولوں کے مقابلے میں اس پائے کا ناول نہ بھی ہو، لیکن یہ آپ کو جا بجا یہ بتاتا ہے کہ یہ مارکیز کی تحریر ہے. نہیں وہ تو ہے، اور یہ اس کے قلم سے نکلی ہوئی تحریر ہے. تو میر کا شعر میر کے اپنے اعلیٰ شعروں کے مقابلے میں تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن باقی شاعروں کے مقابلے میں تو وہ میر کا شعر ہی ہے. تو یہ آپ کو اس ناول میں جا بجا نظر آتا ہے کیسے ان کو وہ جوڑتے ہیں. یا جو پھر میں نے ایک چونکہ میں ان کا مداح ہوں اور ان کا سارا کام جو میسر آیا وہ پڑھا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظوں کا، تحریر کا ترجمہ کر رہے ہیں، کہیں اسلوب کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مارکیز کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں، ان کے ہاں کیا طریقہ ہے. مارکیز جس طرح سایوں کو اور لرزشوں کو اور ہوا کو اور پتوں کو لہجے کو اور یہ سارے جو سائے ہیں ان کو جس طرح وہ اپنے اس کے اندر لے کے آتے ہیں اور انسانی نفسیات کو اور اندر پڑے ہوئے وسوسوں کو جس طرح وہ کرید کے نکالتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آپ ایک اور زندگی کو جی بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. جی کہ میں کوئی ٹکڑا اس میں سے پڑھوں؟ ہاں کچھ ٹکڑا پڑھ دیجیے. اب مجھے 2 منٹ. میں یہ چاہتا کہ اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دیکھیں کتنی یہ پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سوائے ان ناموں کے جو ظاہر ہے ہمارے لیے تھوڑے سے نامانوس ہوتے ہیں، لیکن باقی جتنا کچھ ہے انہوں نے اتنا رواں ترجمہ کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے اس کا اپنا ایک لطف موجود ہے، زبان کا لطف آپ کو اس میں نظر آئے گا. تو اس لیے میں چاہتا کہ آپ یہاں سے کوئی ایک ٹکڑا پڑھ دیجئے، بلکہ وہ آخر والے ایسے میں سے دیکھ لیجئے جہاں وہ اچھا. جی اس کا ایک ٹکڑا ہے جو میں چاہتا تھا کہ وہ اگر مجھے مل جائے تو میں وہ آپ کو سنا دوں. کہیں سے پڑھ دیں کوئی بات نہیں. وہ دیکھیے نا جہاں آپ وہ جاتی ہے خاتون اور وہ اسی پہلی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے یا وہ جو قبر کے اوپر آتے ہیں اور وہاں سے پڑھ دیں جہاں میں بس درمیان میں سے کہیں پڑھتا ہوں کہ جب وہ خاتون ہے ایک، اس کی ماں کی قبر ہے، وہ اس سے پہلے اس کی شادی سے پہلے کی وہ وہاں تو وہ ہر جب وہ دوسری بار اس جزیرے پر پہنچتی ہے، میں وہ ٹکڑا تھوڑا سا ہے، جب وہ رات کے کھانے کے لیے نیچے اتری تو 8 بج چکے تھے. اس نے فون کے ذریعے کھانا آرڈر کرنے کا سوچا تھا لیکن اسے کپڑے نہ بدلنا پڑے، لیکن کمرے میں کھانا پہنچانے کا خرچ جان کر اس نے عام لوگوں کی طرح نیچے کیفے میں کھانا کھانے کو ترجیح دی. سیاہ رنگ کا مہین ریشمی لباس جو فیشن کے حساب سے کافی لمبا تھا اس کے ہیئر اسٹائل کے ساتھ جچ رہا تھا. وہ اس کے گلے کے بارے میں ذرا بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن ہار، بالیوں اور انگوٹھیوں نے اس کی ہمت بلند رکھی اور اس کی آنکھوں کی چمک کو بڑھا دیا. اس نے جلدی جلدی اپنا ہیم اور پنیر سینڈوچ کھایا اور کافی ختم کی. سیاحوں کی چیخوں اور بے ہنگم موسیقی سے اکتا کر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے کمرے میں جا کر
جان ویندھم کی دی ڈے آف دا ٹرائفڈ پڑھنی چاہیے، جسے وہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے پڑھنا چاہ رہی تھی۔ لابی کے پرسکون ماحول نے اس کا مزاج اچھا کر دیا۔ جب وہ کیبرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو بے عیب تکنیک کے ساتھ امپیریل والز پر رقص کرتے ایک پیشہ ور رقاص جوڑے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ جوڑے کا مظاہرہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ پوری طرح مگن دروازے پر کھڑی رہی۔ ڈانس فلور پر حاضرین نے گویا ہلہ بول دیا تھا۔ دفتن پیچھے سے ایک نرم مردانہ آواز نے اسے دن کے خواب سے جگا دیا۔ کیا ہم رقص کر سکتے ہیں؟ وہ اتنا نزدیک کھڑا تھا کہ وہ اس کے آفٹر شیو کی خوشبو کے پیچھے چھپی اس کے خوف کی ہلکی سی مہک کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ہانپ کر رہ گئی۔ معاف کرنا، اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا، لیکن میں نے رقص والے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ جواب ترنت آیا، ایک آپ ہی تو وہ لباس پہنے ہوئے ہیں سینیورا۔ اس جملے نے اسے متاثر کیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، اپنے سینے، مضبوط چھاتیوں اور برہنہ بازوؤں کو محسوس کرتے ہوئے خود کو یقین دلایا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس نے ایک بار پھر اسے مڑ کر دیکھا، اس بار بولنے والے کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حسین آنکھوں میں جکڑ لینے کے لیے، جو اس سے پہلے اس شخص نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ تم بڑے مہذب ہو، اس نے دلکشی سے کہا۔ آج کل مرد شاذ و نادر ہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کے برابر آن کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ایک ہاتھ بڑھا کر رقص کی دعوت کا اعادہ کیا۔ اپنے جزیرے پر اکیلی اور آزاد اینا مگدلینا باخ نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی پوری توانائی کے ساتھ یوں پکڑا جیسے وہ کسی چٹان کا کنارہ ہو۔ انہوں نے روایتی انداز میں 3 والز رقص کیے۔ اس نے پہلے چند قدموں سے ہی اس کی مہارت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ ممکنہ طور پر سیاحوں کو شام کی تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک اور پیشہ ور ملازم ہے۔ وہ پرواز کے عالم میں دائرہ وار گھومتی رہی، لیکن اسے خود سے سختی کے ساتھ بازو بھر دوری پر رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو کسی آرٹسٹ کی طرح رقص کرتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ بات ہر اس عورت سے کہتا ہے جسے وہ بستر پر لے جانا چاہتا ہے۔ دوسرے والز کے دوران آدمی نے مضبوطی کے ساتھ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزاحمت کی اور فاصلہ برقرار رکھا۔ اس نے اشارہ سمجھ لیا اور اپنا کھیل اور تیز کر دیا۔ وہ اس کی کمر پر کسی نازک پھول کی طرح اپنی انگلیوں کی پوریں رکھے رقص میں اس کی رہنمائی کرنے لگا۔ اس نے بھی یکساں مہارت سے اس کا جواب دیا۔ تیسرے والز کے وسط تک اسے لگا جیسے وہ اسے ہمیشہ سے جانتی ہے۔ اس نے ایسے نستعلیق سبھاؤ والے اتنے خوبصورت شخص کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کی جلد کی رنگت ہلکی تھی اور پرجوش آنکھوں پر گھنی بھویں سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اس کے کالے سیاہ بال عین بیچ میں سے کاڑھے ہوئے تھے۔ اس کی تنگ پسلیوں کے گرد کسی ہوئی گرم کورے ریشم کی ڈنر جیکٹ اس کے بانکے پن میں اضافہ کر رہی تھی۔ گو اس کے رکھ رکھاؤ اور آداب کی طرح اس کے بارے میں ہر چیز جھوٹی معلوم ہوتی تھی، تاہم اس کی مضطرب آنکھیں ہمدردی پانے کے لیے بے قرار تھیں۔ والز کے سلسلے کے اختتام پر وہ اسے اجازت لیے بغیر ہی ایک ویران میز کی طرف لے گیا۔ اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے ہر چیز کی توقع تھی، اور جب اس نے شیمپین کا آرڈر دیا تو اینا میگدلینا کو خوشی ہوئی۔ دھیمی روشنی والا بال روم لطف اندوزی کے لیے بنایا گیا تھا اور ہر میز پر قربت کا اپنا ماحول تھا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو یہاں مشکل آتی تو آپ اپنی زبان سے لطف لے کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ جنونی جوڑوں کو سالسا ناچتے ہوئے دیکھتے رہنے کے دوران سستاتے رہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اس سے کہنے کے لیے صرف ایک بات ہے۔ سب بہت تیزی سے ہوا۔ انہوں نے شیمپین کی آدھی بوتل پی ڈالی۔ سالسا 11 بجے ختم ہوا اور وہ بڑی دھوم دھام سے ہسپانوی رقص بولیرو کی ملکہ ایلینیا برک کے ایک خصوصی مظاہرے کا اعلان کیا گیا، جو صرف ایک رات کے لیے کیریبین کے فاتحانہ دورے پر تھی۔ پھر وہ اپنی جگمگاتی روشنی اور تالیوں کے شور میں جلوہ فگن ہو گئی۔ اینا میگدلینا نے حساب لگایا کہ اس شخص کی عمر 30 سے زیادہ نہیں ہوگی،
کیونکہ اسے بولرو رقص میں مشکل پیش آ رہی تھی. اس نے بڑے پرسکون انداز میں اس کی رہنمائی کی. وہ درست قدم اٹھانے لگا. وہ اسے ایک فاصلے پر رکھے ہوئے تھی. اس بار آداب مجلس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ شیمپئن کی وجہ سے اس کی رگوں میں خون کی جو حدت بڑھ گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لیکن اس نے اصرار کیا، پہلے نرمی سے، پھر اس کی کمر کے گرد حمائل اپنے بازو کی پوری قوت کے ساتھ. پھر اینا میگدلینا نے اپنے جسم پر اس کا لمس محسوس کیا، جو کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ محسوس کرے تاکہ اسے اس کے تسلط کا احساس ہو جائے. اسے اپنے گھٹنے کمزور پڑتے محسوس ہوئے. رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے اور سانسوں کی حدت بڑھ جانے پر اس نے خود کو کوسا. تاہم وہ اپنے اوسان بحال رکھنے میں کامیاب رہی اور مزید شیمپئن لینے سے انکار کر دیا. ممکنہ طور پر وہ بھاگ گیا تھا، اس لیے اس نے اسے ساحل سمندر پر چہل قدمی کے لیے مدعو کیا. اس نے اپنی ناگواری کو ادھر ادھر کی باتوں میں چھپانے کی کوشش کی. تم جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ آخری 2 لائنیں میں. تم جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ میں نہیں سمجھتا آپ کسی بھی عمر کی ہوں گی. اس نے کہا، آپ کی اتنی ہی عمر ہوگی جتنی عمر کی آپ نظر آنا چاہیں. آپ نے ترجمے کی روانی دیکھی اور اس ناول کا بیانیہ بھی آپ نے دیکھا. مارکیز کی ایک بات پہ ہی آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں. اس نے لکھا ہے، یہ کوٹ اس کا اس کتاب کے آغاز میں موجود ہے، زندگی وہ نہیں ہے جو کوئی جیتا ہے، بلکہ وہ ہے جسے وہ یاد رکھتا ہے، اور ایسے یاد رکھتا ہے کہ اسے بیان کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम सुल्तान नासिर है और आज हम सब जमा हैं एक किताब की तकरीब रुनुमाई के लिए, बुक लॉन्च के लिए, और उस किताब का नाम है, जो कि बड़ा जाना पहचाना नाम है। आपने कई दफ़ा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सड़कों पे ट्रकों के पीछे एक जुमला लिखा हुआ देखा होगा, और वो है आ तेरे जिन कढ़ा। और इस किताब का नाम, जिसकी तकरीब रुनुमाई है, इसका नाम है मेरे जिन निकल गए। गोया कि जिस काम का ख्वाब कई ट्रकों वालों ने देखा, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया और बिलाखिर उसे एक किताबी सूरत मिल गई, और आ तेरे जिन कढ़ा की जो किताब है ये फाइनली मंजर आम पर आ गई। तो ख़वातीनो हज़रात, ये जो किताब है ये डॉक्टर हामिद अतीक सरवर की है, जो कि सिविल सर्वेंट हैं और डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर थे। इन्होंने MBBS किया। दुनिया की और पाकिस्तान की मुतअद्दिद जामियात से, मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ले चुके हैं। कई तरबियती इदारों में और कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, और अपने दफ्तरी मामलात में और सिविल सर्विसेज में एक इंतहाई काबिल, संजीदा, बल्कि इस हद तक संजीदा शख्सियत के जिनको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़े आला एजाज़ात भी उनकी कौमी खिदमात के एतराफ़ में पेश किए गए हैं, उनकी ये किताब है। और हम देखेंगे कि ये एक ऐसा संजीदा और ऐसा सीरियस और पढ़ा लिखा और सीधी सीधी महकमों की बात करने वाला शख्स कैसे मज़ाहिया शायरी की तरफ आया, और ये सब कुछ कैसा हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम सिलसिला कलाम शुरू करें, और इनकी जो किताब पहली आई जिसका नाम था 18वीं का चांद, ज़ाहिर है 14वीं के चांद तक बात जवानी की होती है, और जब सिलसिला जवानी से ज़रा आगे बढ़े तो फिर 14वीं के चांद के बजाय 18वीं के चांद की तरफ तवज्जो जाती है इंसान की। तो 18वीं के चांद इनका पहला मजमुआ कलाम था गैर संजीदा शायरी का। इन्होंने इसको मज़ाहिया शायरी नहीं कहा, गैर संजीदा शायरी कहा। और अब ये दूसरा मजमुआ कलाम है जिसका नाम है मेरे जिन निकल गए, जिसकी आज तकरीब रुनुमाई है। तो मैं आपको पहले सबका तारुफ करा दूँ डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सर्वेंट हैं, मेडिकल डॉक्टर थे, उसके बाद सिविल सर्विसेज में आए, बहुत आला ओहदों पे रहे, बहुत सी जगहों पे पढ़ा चुके हैं, बहुत सी जगहों पे पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सर के मुतासरीन हैं। यहाँ मुतासर से आप मुराद चाहें तो वो लें कि किसी से इम्प्रेस होना या इंस्पायर होना, और चाहें तो जैसे मुतासरीन ज़लज़ला और मुतासरीन सैलाब होते हैं उस तरह से मुराद लें। डॉक्टर साहब के साथ इनके बाएं हाथ पे हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शरीफ आवान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप भी सिविल सर्वेंट रहे और बड़े आला सरकारी ओहदों पे फाइज रहे, लेकिन आपका जो सबसे ख़ास तारुफ है वो मौसीकी के हवाले से है। म्यूज़िकोलॉजी में, रागों रागनियों में, और जनूब एशिया की जो मौसीकी की शानदार रिवायत है उसमें आपका बहुत ज़्यादा काम है। पाकिस्तान से बाहर, ख़ुसूसन यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरी जगहों पे आपने जनूब एशिया की और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो मौसीकी है उसको मुतारिफ़ कराने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ हैं। और ख़ास बात यह भी है कि आप डॉक्टर हामिद अतीक सरवर के एक ही महकमे से में रहे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो कि पहले CBR था, और उसके अलावा ये शायरी और दीगर फ़नून लतीफ़ा पे भी यद तुला रखते हैं। इनसे भी बात होगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हारिस खलीक साहब। हारिस खलीक ज़ाहिर है कि बहुत एकम्प्लिश्ड आदमी हैं, आप सभी ने जानते हैं। उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं और बड़े तवील अरसे से वो इन मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में बड़ा बाकमाल काम कर रहे हैं। आप शायर हैं, और न सिर्फ गज़ल के बल्कि नज़म के भी शायर हैं, न सिर्फ उर्दू के बल्कि अंग्रेज़ी के भी शायर हैं, और साथ साथ पंजाबी शायरी भी आपने की है। और आप कॉलम लिखते हैं, डॉन में आपके कॉलम्स आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर अदबी, इल्मी और फ़नून लतीफ़ा के मौज़ूआत पे आप बात करते हैं। आपकी शख्सियत का एक ख़ासा और आपकी जो खिदमात हैं उनका एक ख़ास पहलू ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बहुत आला इनकी खिदमात हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा कुरतुलैन। आपका ताल्लुक़ सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से है, और आप समाजी मामलात पे, अदबी इशूज़ पे बहुत अच्छा लिखती हैं। लाहौर के अदबी हलकों की आप बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, और काफ़ी अरसे तक आप लाहौर में
مختلف مشاعرے منعقد کروانے اور بڑی اچھی اچھی شعری اور علمی ادبی نشستیں کنڈکٹ کرنے میں اور ان کے انعقاد کرانے میں اپنا کردار سر انجام دیتی رہی ہیں. آپ مختلف سماجی ایشوز پہ بھی لکھتی ہیں, ادب پہ بھی لکھتی ہیں, اور سول سروسز میں ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی شاگرد بھی ہیں. تو اب ہم اس مختصر سے تعارف کے بعد آتے ہیں اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کی طرف. اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر حامد عتیق سرور صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر اگر طبع نازک پہ گراں نہ گزرے تو یہ بتائیے کہ کیسے میڈیکل سے سول سروسز سے ہوتے ہوئے اتنی یونیورسٹیوں سے پڑھا کر تو بالآخر معاملہ جن نکلنے تک پہنچ گیا. تو یہ ذرا کہانی سنائیے کہ یہ کیا بیتی آپ کے ساتھ. جی شکریہ بہت بہت. پروین شاکر سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ شاعری کیوں کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی شاعر سے یہ پوچھنا کہ وہ شعر کیوں کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کسی پیڑ سے یہ پوچھا جائے کہ اس پہ پھول کیوں لگتے ہیں. لیکن وہ پھول کھلانے والی شاعر ہیں, میں ذرا کانٹے اگانے والا قسم کا شاعر ہوں. ہمیں بچپن سے لاہور جو 80s کا اور 70s کا لاہور ہے جس میں ہم پلے بڑے ہیں, تو بڑی ایک ادبی روایت خاندان کے حوالے سے بھی, اور جو کمپنیاں وہاں نصیب ہوئیں گورنمنٹ کالج میں, سینٹ مال اسکول میں, کنگ ایڈورڈ میں, تو شعر بہت اچھے لگتے تھے, یاد بھی بہت کرتے تھے اردو عربی فارسی کے. اور اتنی اچھی شاعری ہوتے دیکھی, فیض صاحب کو ملے بھی, سنا بھی, فراز صاحب سے ملے سنا. ہم نے کہا کہ یار یہ شاعری غالب فیض فراز کر گئے, اب اس کی صرف جو ہے شکل بگاڑنا باقی ہے. تو میں جو ہے وہ ایک بے بسی کا اظہار زیادہ ہے اس شعر کو اس شکل میں رکھنا جو ہے نا, بجائے اس کے کہ میں اپنی قدرت کی کوئی بات کروں اس میں. سر کہ یہ 18ویں کا چاند تھا, یعنی پہلی کتاب اور پھر اس کا ریسپانس اور پھر دوسری کتاب, اور قدرے یہ بھی کہ آپ مزاحیہ شاعری کی طرف تھوڑے سے دیر سے آئے. سنجیدہ شاعری بھی آپ کرتے ہیں. دیر سے تو نہیں, مطلب یہ کہ چھپا دیر سے, اور مزاحیہ شاعری جو ہے وہ دوستوں کے حلقوں تک محدود رہی. مشاعروں میں نہ تو وقت ملتا ہے اتنا کہ جایا جائے, اور مشاعراتی شاعری جو فوری طور پہ کہکا اور رسپانس دے, وہ میں نے جو بتایا کہ تربیت ہوئی تھی, اور جو شعری محاسن ہم نے اپنے بزرگوں کے اور اپنے کلیگز کے دیکھے, اس کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا تھا کہ اس بالکل جو ہے کراؤڈ کا رسپانس فوری, جو یوسفی صاحب نے لکھا ہے نا کہ جو شعر بیک وقت 2 لاکھ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ شعر نہیں ہوتا. تو اس سے پرے رہا, تو وہ چیزیں اتنی منظر عام پہ نہیں آئیں. پھر تنگ آ کے کووڈ کا دن آئے تو پھر پہلی کتاب چھاپ ڈالی, پھر 4 سال گزرے ہیں تو دوسری ہو گئی, اب زندگی رہی تو پھر تیسری بھی اس طرح ہوتی رہے گی, کیونکہ اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن یہی ہے کہ میں خود شعر میں بہت کالج کے زمانے سے, جب ہماری کو ایجوکیشن کے سال شروع ہیں تو دل کرتا ہے نمایاں ہونے کے لیے کہ ان میں شاعری کی جائے, تو تب سے شروع ہے. یہ ہے کہ اب آ کے تنگ آ کے چھاپنا بھی شروع کر دی. بہت شکریہ سر. اب ہم شریف اعوان صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ ڈاکٹر حامد عتیق سرور کے ساتھ آپ کی دوستی بھی اور آپ کا محکمانہ تعلق بھی, اور پھر حرف و صوت اور شعر و سخن کا ربط, ایک بڑا ربط ہے اہل قلم ہونے کا. تو آپ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کا کے حوالے سے جو آپ کا مجموعی تاثر ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ جناب. 18ویں کا چاند آئی تو اس وقت پذیرائی تو اس کو بہت ملی, اور سوال یہ اٹھا کہ آگے کیا ہوگا. عام طور پر ہمارے ہاں سچی بات ہے, پہلی کتاب آ جاتی ہے تو وہ شاعری ختم بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی. اور بہت پہلے جب کیسٹ کا زمانہ تھا تو ہمارے یہاں یہ جملہ تھا کہ فلانا گانے والا صرف ایک کیسٹ کی مار ہے, دوسری کیسٹ نہیں اس کی آتی تھی. اب ان بچوں کو یہ بتانا کہ وہ کیسٹ کیا ہوتی تھی. لیکن میرے جن نکل گئے, ماشاءاللہ پبلش ہوئی ہے, بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو. اس کتاب کے آغاز میں انور مقصود صاحب نے اور عباس تابش صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی ہیں. خود صاحب کتاب نے ایک تفصیلی تحریر لکھی ہے جس میں اپنا تخلیقی سفر بھی بتایا ہے اور عقیدہ بیان کیا ہے فن کے بارے میں. جیسے ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہ ادب نہیں ہوتا. پھر وہ تو ہم ان کے لیے واقعی دعا گو ہیں کہ ان کا یہ سفر جاری رہے. محکمہ انکم ٹیکس میں, جس کو انکم ٹیکس کہتے تھے, بعد میں IRS بن گیا, FBI بھی کہتے ہیں, لیکن
خصوصیت کے ساتھ انکم ٹیکس کا جو محکمہ ہے اس میں تحقیق، ادب، زبان کے بڑے لوگ گزرے ہیں. عبدالعزیز خالد، ڈاکٹر جمیل جالبی، جمیل الدین علی، راحت نسیم ملک، مختار علی خان پرتو روہیلا کمال کے عربی فارسی کے عالم تھے، اور غالب کے مترجم، غالب کی فارسی کلام کو انہوں نے پورا ترجمہ کیا تھا اردو میں. سید محمد شمیم صاحب ہمارے موجود ہیں اس وقت، بڑے سینئر کمشنر، اس میں ان کا ایک سیشن بھی ہے اسی پروگرام میں، اور بھی بہت سارے لوگ. پھر وقت ایسا آیا زوال کا کہ تھوڑا بہت ذوق رکھنے والے بھی اسے اپنے ایسے ذوق کو کسی جرم بلکہ گناہ کبیرہ کی طرح لوگوں سے چھپاتے تھے. لوگوں سے مراد میری FBR والوں سے ہے. ایسے میں حامد عتیق سرور کی شاعری چھپنا ایک بہت خوش آئند بات ہے. ان سے میری ملاقات پرانی کوئی نہیں ہے. 2017 میں اسٹاف کالج کا سیشن شروع ہوا، اور تعارفی سیشن، اور پھر وہ دوستی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، فخر کیا جانا چاہیے اچھے انسانوں کے ساتھ ملنا. اسی دوستی کی بنیاد پر میں نے سلطان ناصر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ اس دفعہ شاعر سے بزبان شاعر کچھ نہ پڑھوایا جائے، اس لیے کہ حامد عتیق سرور صاحب اپنی شاعری کی پڑھنت میں فیض صاحب سے کم نہیں، انہی کی طرح خراب پڑھتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری بات کو مانیں گے کہ نہیں. بظاہر بہت بے نیاز ہیں، وہ صرف آرٹسٹک بے نیازی ہے ان کی، اور مشاہدہ ان کا خاص الخاص ہے. ابھی 2 سال قبل 3 سال اسی ILF میں میرا فون چوری ہو گیا. میں بہت پریشان تھا. بے شک میں عمر کے اس حصے میں ہوں، کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، لیکن سیل فون کا جانا جو ہے وہ بہت. ہمارے دوست جو کچھ ایجنسیوں کے بھی تھے بڑے سرگرم ہو گئے اور یقین دلایا کہ ہمارے جن ابھی جائیں گے اور پشاور سے تا بخاک کاشغر آپ کے فون کو تلاش کر کے لے آئیں گے. حامد عتیق کی تشخیص ذرا مختلف تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے خود ہی کسی کو فون دے دیا ہوگا. ان کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نے وہ نیا خرید لیا. محکمہ انکم ٹیکس میں ان کے پروردہ معتقدین کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم جیسے لوگ اس بات پر ان سے باقاعدہ حسد بھی کرتے ہیں. یہ عزت و احترام ہر استاد کے حصے میں نہیں آیا. اکثر سرکاری محکمانہ اکیڈمیز میں استاد راندہ درگاہ قسم کے افسران تعینات ہوتے ہیں جو اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے روتے رہتے ہیں اور نئے آنے والوں سے اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ بھی لیتے ہیں. لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کا رویہ بہت ہم نے دیکھا ہے. آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ہر شہر میں موجود ہے. اب آتے ہیں کتاب کی طرف. میرے جن نکل گئے ہیں، ہو نہ ہو ہمیں تو یہ سیاسی ترکیب لگتی ہے. اردو شاعری ایک ایسی متحرک اور رسپانسو صنف ہے کہ کچھ سال پہلے ایک وزیر اعظم درآمد ہوئے، کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اعلان فرمایا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یہ ترکیب پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی. اردو زبان کے اہل علم ان کی دوڑیں لگ گئیں کہ آخر شفاف کا اس ٹرانسپیرنٹ کا ترجمہ کیا ہوگا. آخر کو شفاف انتخابات پر قوم کا اجماع ہوا. کچھ عرصے بعد ڈاکٹر وحید احمد کی نظموں کی کتاب آئی شفافیاں. ان سے کچھ برس پہلے 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ادارہ قائم ہوا، نیشنل لینگویج اتھارٹی، مقتدرہ قومی زبان. ہمارے پیر و مرشد اور استاد میرے بزرگ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی مرحوم کا کہنا یہ تھا، اور انہوں نے اس پر ایک کالم لکھا کہ ترجمہ تو جیسے بھی ہو گیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو اقتدار سے کس قدر شغف ہے اور علاقہ ہے.
मुक़्तदर कौमी ज़बान को, फिर बाद में ग़ालिबन नाम तब्दील हुआ। हमारा शायर चाहे जैसा ही इनकार करे, मैं ये समझता हूँ कि लाशऊर में ये कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर थी। इनकी शायरी जो फ़ारसी शायरी है, उसके तनाज़ुर पर तफसीली बात होनी चाहिए। हमारे दोस्त, बहुत हमारे प्यारे भाई हारिस खलीक साहब भी बैठे, तो अगर ये भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक दो तीन उमूमी पहलू, तज़मीन शायरी, उर्दू शायरी का एक बहुत अच्छा एक हुनर है, लेकिन इनके यहाँ काफ़िया रदीफ से आगे की बात है। तज़मीन में इन्होंने लय को भी बांधा है। ये इससे लय से इन्होंने बड़ा खूबसूरत इक़्तिबास किया है। खुर्शीद रिजवी साहब की जो गज़ल है वो तो इन्होंने खुद जिक्र किया इसका, लेकिन उसके अलावा भी मिसालें बहुत सारी हैं। मैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो शायद हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ, अक़द शीरी में लगाता कुर्सियाँ ये आदमी। तू इसे पैमाना इमरोज़ फरदा से न नाप, जावेदान सुए जना हरदम रवां ये आदमी। आगे इसी मिसाल में मैं अर्ज करूंगा, आवारगी वाली गज़ल हम में से किसको याद ना होगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। अब इन्होंने जो उस पर लिखा है, कोई आवारगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और ये जीत का जिम्बाब्वे की टीम से शिकस्त हुई थी, हमारी टीम को। ये जीत का जलता दिया क्यों बुझ गया जिम्बाब्वे। इस मैच में एक मुल्क था, वो क्या हुआ जिम्बाब्वे। ये शेर सुनने का है, मिसरा भी लिया गया, कोट किया इन्होंने। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की गीली रेत पर मैंने लिखा जिम्बाब्वे। तो इसमें ये सारी जो मिसालें थोड़ी सी मदद दी हैं जान के कि वक्त ज़्यादा न लगे, लेकिन ये भी साबित होता है कि हमारे शायर को ज़मीनों से कोई ख़ास शगफ नहीं, तो ये बड़े आदमी नहीं बन सकेंगे। ज़मीनों से ज़्यादा इनको बखूर से है। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर हम आपको गुफ्तगू में शामिल करेंगे, और अब हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं सिलसिला कलाम। और उससे पहले ख़वातीन व हज़रात, आप जब इस किताब में देखेंगे कि किन किन अजीम शोरा की रूह को आन जनाब में इसाले गुनाह पहुँचाया है, तो आपको हैरत होगी। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, और अब देखिए कि किस तरह से इन्होंने फैज साहब के साथ क्या सलूक किया। फरमाते हैं, अब तो सीधी नहीं होती कभी मुड़ जाए जो टांग, अब तो सीधी नहीं होती कभी मुड़ जाए जो टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। और इस तरह की बेशुमार मिसालें आपको इस किताब में मिलेंगी, जिन पे हम अभी बात भी करेंगे। अब मैं दावत दूंगा कुरतुलैन हैदर साहिबा को। आप तो आप बताइए कि आप उर्दू शायरी की जो मज़ाक की रिवायत है, उस सारे मंजरनामे में डॉक्टर साहब की जो उर्दू शायरी मज़ाहिया शायरी है, गैर संजीदा शायरी, उसको कैसे देखती हैं, और क्या आपका मजमूई तासुर है इस मज़ाहिया शायरी के हवाले से? शुक्रिया सुल्तान नासिर साहब। मेरा ख़्याल है कि इसको गैर संजीदा कहना जो है वो बज़ात खुद एक संजीदा बात ना होगी। ये बहुत संजीदा शायरी है, सिर्फ गैर संजीदा तरीके से सुनाई गई है। डॉक्टर साहब को मैं जब से हम सर्विस में आए कुछ
13 سال سے میں جانتی ہوں, اور میں نے پہلے بھی ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ ان سے میری پہلی ملاقات جو ہے وہ اکنامکس کی کلاس میں ہوئی, اور یہ اکنامکس پڑھا رہے تھے اور مجھے اکنامکس بالکل پسند نہیں تھا. تو ہم جو ہے وہ کلاس میں بیٹھتے تھے, کارٹون بناتے تھے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. لیکن ایک چیز جو میں نے مختلف دیکھی ڈاکٹر صاحب کی باقی جو اساتذہ تھے ان سے, وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے تھے. یعنی اب جب ہم بات کر رہے ہیں یا استاد بات کر رہا ہے تو اس کی ایگو بہت ہائی ہوتی ہے. اس وقت اس کو لگتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا آدمی اگر وہ کارٹون بنا رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا سو رہا ہے, تو یا وہ اس کو ربر کھینچ کے مارے گا یا اس کو تھوڑا انسلٹ کرے گا, اسے کچھ تحقیر کرے گا. اس کی ڈاکٹر صاحب میں یہ چیز نہیں تھی. اور بعد میں جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بہت مزے کا جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ یہ پڑھانا جو ہے فرض کفایہ ہے, یعنی اگر 100 لوگوں میں سے 2 کو بھی سمجھ آ گئی میری بات تو میرا فرض پورا ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب کا یہی جو ایک رویہ ہے بے نیازی, جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ہمارے اسپیکر نے, وہ بہت کمال ہے. اور ایک شاعر میں جہاں پر جو شاعر جو ہے وہ بہت زیادہ ایگو سے بھرا ہوا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اچھا, پھر آپ نے بات کی شاعری کے حوالے سے, تو تضمین اور جو پیروڈی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی ہے. اور آخری دفعہ اگر میں نے اچھی تضمین یا پیروڈی پڑھی تھی تو وہ دلاور فگار کی پڑھی تھی. ضمیر جعفری ہیں, سید محمد جعفری, سب نے اس میں طبع آزمائی کی ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کے ہاں جو ہے وہ اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی رشید احمد صدیقی کو. رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اعلیٰ پائے کی پیروڈی اتنی ہی قابل قدر ہے جتنی کہ عبارت یا شعر جس کی پیروڈی کی جائے. یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاح ہے وہ کوئی آسان یا سہل چیز نہیں ہے, خاص طور پہ اگر اسے ذہانت یا ذکاوت سے پیدا کیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب کے ہاں آپ کو وہ ملتا ہے. ان کے ہاں ردیفوں کا انتخاب جو ہے نا, اس کے بارے میں وہ کہوں گی معذرت غالب کے ساتھ کہ ردیفوں کے انتخاب نے چمکا دیا مجھے. تو وہ ایسا کمال ہے کہ آپ کو ان کا جو لینڈسکیپ ہے ردیفوں کا, وہ کوئی 800-900 سال پہ محیط ہے. آپ رومی سے شروع ہو جائیں, حافظ, رومی, بیدل, غالب, اقبال, فیض, راشد, جان, اور اس سے لے کر آپ حمیدہ شاہین یا بالکل جو نئے شاعر ہیں ہمارے عمیر نجمی عمار, یعنی ان کو بس ردیف پسند آنی چاہیے. پھر یہ ہے اور وہ ردیف ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں کہ کچھ شاعروں کو تو اپنی وہ غزل سنانی بھی نہیں چاہیے کہیں پر کہ جن کے اوپر یہ طبع آزمائی کر چکے ہیں. اچھا, اوریجنل بھی ان کی ردیفیں بڑی کمال کی ہیں, جیسے میرے جن نکل گئے اور بہت سردی ہے. تو اور کچھ جو ایسی ہیں جن کا انہوں نے استعمال کیا ہے, اس میں بھی بڑی ایک کمال کی چیز پیدا کی ہے, جیسے کہ چے بجا شدھ. چے بجا شدھ فارسی میں, مطلب میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ صاحب ذرے سب آپ میں سے کافی لوگ فارسی جانتے ہوں گے, سب نہیں جانتے ہوں گے, تو کہتے ہیں کیا خوب ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے کئی معنی ہیں, یہ کئی کونوٹیشنز ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ اتنا اچھا انصاف کیا. میں یہاں پر ذرا اس حوالے سے 2 شعر صرف نا, کہ صحرا میں آیا نقش وفا شدھ, چے بجا شدھ یعنی ٹھیک ہو گیا, اور رنگت میں تیرا قیس توا شدھ, چے بجا شدھ یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ جو مائل بھی نہیں دور بھی جانے نہیں دیتا, اور دروازہ دل بند نہ وا شدھ, چے بجا شدھ. تو پھر فرماتے ہیں کہ دنیا سے توقع ہے. ان کے ہاں ایک جو ہے وہ ہمدرد پاکستانی جو ہے وہ ہمیشہ ہر غزل میں موجود ہوگا. دنیا سے توقع ہے ملے عزت و تکریم, پلے نہیں دھیلا نہ ٹکا شدھ, چے بجا شدھ. تو اس میں بلکہ آپ بات کو آگے پڑھائیں تو پھر میں آگے اس میں ایک اگلی بات جہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گی اس کا ایک ہنٹ دے دوں کہ اس پہ ضرور آپ بات کیجئے سلطان صاحب کے ہیومر اور وٹ یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تو ان کے حوالے سے ضرور آپ میں چاہوں گی کہ گفتگو میں کہیں اس کا ضرور ذکر کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مکمل وٹ ہیں, وٹ سے بھرے ہیں, اور ہیومر نہیں ہے صرف. نہیں, بہت عمدہ باتیں آپ نے کی. اچھا, یہ جو بہت سردی والی ہے نا ردیف, یہ عطا شاد کی ہے. وہ ہے کہ سے باہر ہے زمستان, بہت سردی ہے, ابھی مت جاؤ میری جان, بہت سردی ہے. اور آپ نے اس کی کیا حالت کی, میں ایک مثال پیش کروں
فرماتے ہیں کہ آج رہنے دو میری جان بہت سردی ہے، چلے اور گیزر بھی نہیں آن بہت سردی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں. وہ عطاشات کی زمین ہے. اور جیسے آپ نے بتایا دیکھیں حافظ شیرازی اور بیدل دہلوی سے لے کے عطاشات اور حمیدہ شاہین اور ہمارے افتخار عارف صاحب تک، یعنی کون ابن انشاء اور فیض صاحب اور ناصر کاظمی اور کون کون سے لوگ ہیں جن کی زمینوں میں آپ نے تباہ آزمائی، یا تباہ آزمائی کے لیے اگر کوئی اور مناسب لفظ میرے پاس ہوتا تو میں وہ بھی عرض کرتا، وہ نہیں کی. تو بہت عمدہ اور بہت خوبصورت. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اس غیر سنجیدہ لفظ میں جو ایک سنجیدگی بھی شامل ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے حارث خلیق صاحب کی طرف جاتے ہیں. حارث خلیق صاحب ایک سینئر لیول پہ سرو کرنے والا سول سروینٹ، ایک ہائیلی اکمپلشڈ پڑھا لکھا آدمی، جب اس قسم کے جملے بولتا ہے کہ یہ کنجر میرے آزمائے ہوئے ہیں، جب کیونکہ مجھے لگا کہ شاید آپ نے بہت دیکھے اور آپ اس پہ اچھی بات کر سکیں. بالکل ٹھیک. نہیں ایک تو جی، اور جی میں اگر اپنا سوال پورا کر لوں، یہ جو سماج کا جبر ہے جو کبھی کبھی ایک انتہائی سنجیدہ آدمی کو ایک آؤٹ برسٹ پہ، ایک جو اپیرنٹ بظاہر ایک بڑی بے معنی سی آؤٹ برسٹ ہوتی ہے اس کی طرف لے آتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کافی کام کر چکے ہیں اور سوسائٹل ایشوز پہ بھی آپ کی کافی گہری نظر ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بہت 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 شکریہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر حامد عتیق سرور کو بہت مبارکباد. بہت ہی عمدہ کتاب ہے. لیکن خواتین و حضرات، یہ تو مجھے کہنا ہی تھا کیونکہ میں 4 حاضر سروس ٹیکسیشن اور ریونیو کے افسروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ایک کونے میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. وہ آپ سوچیں کہ کبھی ہیومن رائٹس کمیشن کو نوٹس آ جاتا ہے، کبھی میرا اکاؤنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے، تو مجھے تو تعریف ہی کرنی ہے آج. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے. لیکن کھل کے اچھا سنجیدہ بات اس میں کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ان کو پڑھ کے قرۃ العین صاحبہ نے بھی نام لیے اور عباس تابش کا جو مختصر سا اس میں نوٹ ہے، جو بہت عمدہ غزل گو شاعر ہیں ہمارے عہد کے، اس میں انہوں نے 2-3 نام لیے ہیں کہ یہ پھکڑ پن کی روایت جو یہاں چل گئی ہے، جس میں لوگوں کی ٹوپی اچھالنا یا اپنی بیوی کے خلاف مسلسل گفتگو کرنا، شاعری کرنا، یا عورتوں کا مذاق اڑانا، مساجنی جس طرح سے ہے اور جس طرح سے اس سے یہ بالکل علیحدہ کلام ہے. اور یہ سید ضمیر جعفری کا آپ نے نام لیا اور سید محمد جعفری اور ایک نام جو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی نہیں لیا اور عباس سے بھی نہیں، یعنی ذہن میں نہیں رہا، چونکہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ طویل روایت ہے، وہ راجہ مہدی علی خان ہیں. راجہ مہدی علی خان کا جو کلام ہے، ان کا ظاہر ہے کہ ان کا مطالعہ تو بہت ہی وسیع ہے، کئی زبانوں کا ہے اور پوری روایت کا 1000 برس کی روایت کا انہوں نے خود بیان کیا ہے اس کتاب میں، وہ سب آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ بالکل غیر سنجیدہ شاعری نہیں ہے، یہ سنجیدہ شاعری ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے روایت کو اس کے تسلسل کو آگے بڑھانے کا، اور اس میں انہوں نے جو آپ نے وٹ کی بات کی میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ لیکن ہیومر بھی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت ساری جو مشکل سچویشنز ہیں، ایک تو بے شمار موضوعات ہیں، کسی شاعر کو نہیں بخشا، ہر ایک کی زمین، ہر ایک کی ردیف جیسے آپ نے کہا ہے، لیکن اس میں بڑے بہت دلچسپ اور بہت نئے معنی پیدا کیے ہیں. اور آسان نہیں ہوتا طنز و مزاح لکھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے کہ وہ یوسفی صاحب کے بعد کسی کو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن ان کی اپنی نثر ایسا نہیں ہوتا. یہ اپنے سے بڑوں کو ایک طرح سے خراج دینے کا یا شردھانجلی دینے کا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یوسفی صاحب کے بعد کسی کو نثر نہیں لکھنی چاہیے یا غالب کے بعد کسی کو شعر نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ایک تسلسل ہے. ایک سوسائٹی میں اتنا ایک پاکستان میں ایک ہماری نسل کے جو لوگ ہیں ان میں بڑی مایوسی ہے، لیکن اگر آپ آگے کی طرف دیکھیں تو ایک رینیسانس بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا، کویسچن کرنا، ہیومر کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو مجھے تو اس میں ایک خاص طرح کا رنج نظر آتا ہے، پیتھوس ہے، اس کا نزدیک ترین ترجمہ اردو میں مجھے نہیں معلوم کئی، لیکن میرا خیال ہے رنج ہی ہے، ایک خاص طرح کا رنج ہے. اور جو آپ نے پاکستان سے ان کی محبت کی بات کی، اس میں بھی ایک بڑا
ایک کوئی وہ اسکاؤنڈرل والی پیٹریوٹزم نہیں ہے کہ بدماش جو ہے اس کا آخری جو سہارا ہوتا ہے وہ اس کی حب الوطنی ہوتی ہے، جو آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتا ہے، دیگر ممالک میں بھی نظر آتا ہے. لیکن جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کی پہلی پناہ گاہ اس کی حب الوطنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو ان کے یہاں نظر آتا ہے. ایک جملہ میں نے ان کا پڑھا اور میری اپنی والدہ سے بات ہو رہی تھی، وہ شہر میں نہیں ہے اس وقت، تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک جہاں انہوں نے اپنا نوٹ ختم کیا ہے وہاں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے کے برس تک، ایک تو کے کا استعمال آج کل خال خال ہوتا ہے، دیکھیے کے برس تک یہاں سے ہجرت کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنے بچوں کا حال لکھا ہے، ان کے باہر جانے کا لکھا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ادھر ادھر ہو جانے کا لکھا ہے. آخری جملہ ان کا یہ پوری ایک دلچسپ تحریر جس میں ان کے احباب کا ذکر ہے، کیسے ایک پورا سفر ہے کووڈ کے دوران 4 برس میں کس طرح سے یہ نظمیں تخلیق کی گئیں. اور اس کا آخری جملہ یہ ہے پاکستان کے بارے، اور یہ بہت ہی ٹیلنگ ایک لائن ہے، دیکھیے کے برس تک یہاں سے ہجرت کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اس میں کس قدر درد ہے، کس قدر رنج اور تکلیف ہے. اچھا، ناصر کاظمی کی انہوں نے بے شمار انہوں نے کی ہیں، جنیوا کی زبیدہ کی واپسی، زبیدہ مطلب بطخ، اب کہاں سے انہیں آزادی کی پاپاں، یہ جو شاعر مشرق کے سچے خواب کی تعبیر پاں، قائد اعظم کا سارا حاصل تعمیر پاں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو پیں پاں جو 14 اگست کو ہوتی، ہاں یہی خدشہ تھا دل میں بو کلام آزاد کے، یہ وطن لے کر کریں گے صورت شمشیر پاں. اچھا، پھر پہلی بارش کا میں چند اگر اجازت دیں تو میں نے جب اڑنا، یہ رد ناصر کاظمی ہے، پہلی بارش کا ماہ بعد، میں نے جب اڑنا سیکھا تھا تیری چھت پر جا بیٹھا. اب جو لوگ پہلی بارش سے واقف ہیں، آپ میں سے بیشتر لوگ ہیں، تو وہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر بالکل یہ لگ رہا ہے کہ ناصر کاظمی خود کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کے جو کتب خانے سے کوئی ان کی فائل چرا کے لے آئے جس میں اصل نظم یہ ہے پہلی بارش. جب میں چوتھی میں پڑھتا تھا تجھ کو دیکھ کے دل دھڑکا تھا، تیری قربت کے چکر میں بال سوارے منہ دھویا تھا، تو بارش میں بھیگ رہی تھی تکتے تکتے میں پھسلا تھا، کوہنی پر بھی چوٹ لگی تھی لت پت کیچڑ میں لتھڑا تھا. تب یہ ایریل کب ہوتا تھا، صوفی سوپ تھا ایک ڈنڈا تھا، کپڑے میں صابن اور ڈنڈا امی نے سب کو دھویا تھا. میں نے تب یہ سوچ لیا تھا عشق وغیرہ سب دھوکا تھا. تو یہ ایک آپ کا جو سوال تھا اس کا یہی جواب ہے کہ ایک پوری تہذیب ہے جس کے تسلسل میں یہ وٹ اور یہ ہیومر کریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کوشچن بھی کیا گیا ہے. ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں ہر بات اچھی نہیں ہوتی، جو چیزیں اس میں غلط ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، شیڈ کر دینا چاہیے. تو ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چلنی چاہیے روایات، ان کو ساتھ لینا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، انہیں آگے بڑھانا چاہیے. یہ سب باتیں آپ کو ان کے نظر آتی ہیں. اور ایک ظاہر ہے کہ اپنا آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کروں کہ ایک جو سرکاری ملازم ہونا یا کسی بھی جگہ کوئی کام کرنا اور اس میں اپنی مرضی کے برخلاف بہت سے ایسے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں، ہم سب کو کرنے پڑتے ہیں جو جس شعبے میں بھی ہے، تو وہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تکلیف ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ہیومر کیا ہے، کیونکہ افتخار عارف نے اسے اور طرح بیان کیا ہے. انہوں نے اپنی مجبوریوں کو، اپنی پیشہ ورانہ مجبوریوں کو، سماجی دباؤ کو، سیاسی حالات کو، وہ انہوں نے اور طرح سے اس کو ہیومر کر دیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، اس سے آپ یعنی ہنس بھی اٹھاتے ہیں، مگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہو رہے ہیں، اور جو ایک کلیکٹیو کا فرد پہ دباؤ ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے ایک ذی شعور اور ایک حساس انسان کے لیے. شکریہ. بہت شکریہ حارث خلیق صاحب، کیا عمدہ گفتگو کی آپ نے. اور اسی بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا واپس، اور یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ سے کئی دفعہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی کہ یہ جو ہنسنا ہے اور ہنس سکنا ہے،
یہ باقی جانوروں کے مقابل انسان کا ایک امتیاز بھی ہے کہ جیسے انسان کو یونانیوں نے اسپیکنگ اینیمل کہا تھا، تو شاید اسے وہ اگر لافنگ اینیمل بھی کہتے تو یہ بھی ایک ایسا امتیاز ہے کہ جو انسان کو دیگر جانوروں سے ممیز اور ممتاز کرتا ہے. پھر آپ کے ہاں جیسے حارث خلیق صاحب نے بتایا بعض بہت پاورفل جملے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی بڑی ڈائڈکٹسزم نہیں بلکہ ایک درد ملتا ہے. اور آپ کا جو پیش لفظ ہے اس میں ایک پیراگراف ایسا ہے جو کہ بہت ہی ایک عجیب طرح کا اثر ڈالتا ہے انسان کے ذہن پہ، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح جو زندگی کی لایانیت ہے، ایبسرڈیٹی ہے، یہ ہمیں لے جاتی ہے اس طرف کہ کیوں نہ ہم ایک کائنڈ آف ایک پیرالل یونیورس کریٹ کریں. یعنی وہ جو کلاسکس ہیں انہوں نے جو یونیورس کریٹ کی ہوئی ہے اس کے پیرالل ہم ایک ایسی یونیورس کریٹ کریں جس میں ہے ہم ایز لافنگ اینیمل ہنسیں. اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں مغرب میں ایک روایت ہے پوئٹری آف دا ابسرڈ کی، یعنی وہ لایانیت کی شاعری. میری بھی کیونکہ یہاں روایت نہیں ہے، اپنی طرف سے اس کو لانے کی اس میں کوشش ہوتی ہے. اور وہی وہ ازق و اب کا جو دو انسان کو بس جو ہے چاہے رلاتا اللہ میں ہی ہے، ہنساتا بھی ہے. جانور کسی کو آپ نے یوسی صاحب نے لکھا ہے کہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، رو لیتے ہیں، چیخ مار لیتے ہیں، لیکن صرف انسان کو یہ وصف حاصل ہے کہ وہ ہنس سکتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک امتیازی وصف ملا ہے تو اس سے ایک لیول پہ فلوسافیکل لیول پہ جب آپ بالکل نائلسٹک ایگزسٹینشلزم کی طرف آپ کے سوچیں جانی شروع ہو جائیں تو ایک لیول تو وہ آتا ہے کہ جس میں حیات و کائنات ہی ساری ابسرڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو. میں خدا نخواستہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سوچ کا انداز ہے. وہاں سے چل کے اور پھر جو زندگی میں جو کچھ گزر رہا ہے، جو سامنے ہے، جس میں سے خود گزر رہے ہیں، اس کا ری ایکشن بھی آنا ہوتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات مطلب میری یہ جو زمینوں سے دلچسپی جو شریف امان صاحب نے کہا ہے کہ زمینیں اپنی نہیں لینی، دوسروں کی زمینوں کے اوپر کاروبار میں نے اپنا چمکایا ہوا ہے. تو یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ میں کر رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد یہ جو نئی نسل ہے ان کو بہت اچھی شاعری جو ہم نے پڑھ کے بہت مطلب ان میں کوئی غزل ایسی نہیں ہے جو مجھے خود یاد نہ ہو اور مجھے خود پسند نہ ہو جو کہ اوریجنل شاعر نے لکھی ہے. تو وہ مجھے اس کی محبت کا تقاضا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ چلے اس کی کوئی مسشودہ صورت جو ہے یا مذاق میں صورت جو ہے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں. شاید یہ اوریجنل کی طرف بھی جا کے حافظ کو پڑھیں، کسی کو پڑھیں، کیونکہ ہم اپنے بچے بھی جب دیکھتا ہوں تو ان سے یہ کتاب ان سے نہیں پڑھی جاتی بہت زیادہ. اردو سے واقفیت جو ہے شہری علاقوں میں بہت بچوں کی اگلی نسل میں خاص طور پہ یہ ریٹن ورڈ سے تو ان کی جو ہے بالکل دوری ہو گئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم سارے جتنے بھی شاعری کر رہے ہیں معدود چند کے علاوہ پارٹ ٹائم شاعر ہیں. میں نے اس میں کوٹ بھی کیا شروع میں کہ پرانے وقتوں کے جو شاعر تھے، غالب ہو گئے، شیفتہ ہو گئے، سارے لوگ جو تھے یہ کل وقتی شاعر تھے. اور فیض صاحب تک کو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ جناب خیال آتا تھا تو اس کو بیٹھ کے تو وہ 10-15 دن جو ہے اس کو لکھتے رہتے تھے اور ایڈٹ کو پھر ایڈٹ کرتے رہتے تھے. نابوکوف کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ پینسل کی بجائے ربڑ سے لکھتا تھا، ایڈٹ کرتے تھے لوگ. ٹی ایس ایلیٹ کی جو ویسٹ لینڈ ہے اس کی 70 لائنیں عزرا پاؤنڈ نے کاٹ دی ہیں. غالب کا جو آپ کے پاس اتنا سا کلام ہے اور میر صاحب کے 27,000 اشعار ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غالب نے خود سلیکشن کیا ہے. میں خیال 80% حصہ کاٹ کے پھینک دیا جیسے بعد میں شارعین نے نکال لیا کہیں. یہ سلیکشن اور یہ ایڈیٹنگ اور ری ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ہے. اب ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کل وقتی شاعر نہیں ہیں، تو پھر ہم سے اسی طرح کی شاعری سرزد ہونا ممکن ہے جیسی کہ میں نے کی ہے. بہت شکریہ سر. آپ سے جس طرح کی شاعری سرزد ہوئی ہے اس میں بڑی باکمال چیزیں ہیں، خصوصاً خواتین و حضرات جو انہوں نے اساتذہ کے تتبع میں لکھا. جس طرح یہ خود تتبع تو اسے نہیں کہا جا سکتا، پتہ نہیں اساتذہ کی روحیں اس پہ تڑپے نا. تو اب مثلا یہ دیکھیے کہ وہ بے دل کا کیا خوبصورت شعر جو فیض صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے کہ ہر کجا رفتم غبار زندگی در پیش بود، یارا بن خاک پریشاں از کجا برداشتم. تو کیا خوبصورت شعر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ تاب زلف یار دست نارسا برداشتم، نیز اپنے گنج پر ٹھنڈی ہوا برداشتم. تو اس طرح سے وہ جو حافظ کا بڑا معروف شعر ہے کہ اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہندو اش بخشم سمرقندو بخارا را. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آن ترک شیرازی مگر آوے تو کیوں آوے، تیرا گھر ساتھ مرلے کا تیری موٹر کھٹارا را.
اگر آن ترکی شیرازی بدستارت دل مارا بخال ہندو اش بخشم سمر کندو بخارا. تو خواتین و حضرات ہمارے ساتھ چونکہ شریف عوان صاحب موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ عربی اور فارسی کے ادب اور ان علوم پہ بڑی ایک گہری نظر رکھتے ہیں، خصوصاً فارسی کے کلاسیکی ادب سے. شریف عوان صاحب آپ نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کچھ اشارے کیے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں گا اگر آپ تھوڑی سی اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں کہ ڈاکٹر حامد عتیق سرور نے جو سلوک کلاسیکی فارسی شعراء کے ساتھ کیا تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو بہت شکریہ، لیکن تصریح کرنا ضروری ہے، میں بہت ہی مبتدی طالب علم ہوں ان چیزوں کا. ایسی خوش قسمتی تھی، میری نسل آخری نسل ہے جن کو استاد کچھ مل گئے تھے شروع میں، تو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ عربی فارسی بچوں کو بتائی جائے. تو ایک تو یہ آپ کی مہربانی ہے، اور میں ضرور عرض کرتا ہوں 2-3 چیزیں ابھی اردو کی شاعری کے حساب سے جس میں آپ نے جو میں نے نوٹ کیا وہ ایک یہ بھی تھا کہ باقاعدہ ان میں یعنی رکھ رکھاؤ اپنی جگہ پر، لیکن تعلی ہے ان کی شاعری میں، اور اس میں بڑا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ نظم خلقت کو عطا ہونے کو ہے. جی، تو ایک ادبی معجزہ ہونے کو ہے، نظم خلقت کو عطا ہونے میں ہے. اس شکم میں قید جڑواں شعر تھے، ایک ہوا ہے دوسرا ہونے کو ہے. مہر زوجہ کا معجل ہے مگر شاعری کا حق ادا ہونے کو ہے. لیکن اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ مصرع آپ کا جو ہے مصرع اول غزل کا پڑھ چکے، واہ پھر پڑھیے بجا ہونے کو ہے، واہ پھر پڑھیے بجا ہونے کو ہے. حارث خلیل صاحب، اس میں جو کنایا ہے، میں چونکہ شاعروں سے زیادہ موسیقاروں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری حسیات بھی ذرا مختلف ہیں، اور مجھے انسانی نفسیات کے کئی ناگفتہ بہ پہلو بھی نظر آتے ہیں. واہ پھر پڑھیے بجا ہونے کو ہے. ہمارے ایک شاعر تھے بڑے پیارے دوست سید مبارک شاہ، وہ شکوا کرتے تھے اپنے کسی اور شاعر کا، وہ بھی سرکاری افسر تھے اور شاعر وہ بھی اچھے ہیں، باقاعدہ حیات ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا ان کا. مبارک شاہ کو نام لینا آسان ہے اس لیے کہ گزر گئے. تو مبارک شاہ کو یہ اعتراض تھا کہ یار یہ کمال کرتا ہے میرے ساتھ، میرا دوست ہے، ایک مصرے پر بہت داد دے دیتا ہے تو پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے، تو دوسرے پہ کہتا ہے نہیں یار یہ بات نہیں بنی اس کو دوبارہ دیکھو. اگلے پر پھر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ چل جائے گا کہ یہ چل جائے گا. تو یہ بھی ایک ساری نفسیات ہیں انسانی، اور ان سب سے ہمارے پالے پڑتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. فارسی کے بارے میں سر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فرمایا ہے وہ تو خود انہوں نے مان لیا ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. اب ہم کیا کہیں کہ یہ قیامت خود حامد عتیق سرور نے خود اپنے سر لے لی. اردو زبان اور فارسی عربی کا تعلق، اس کے بارے میں کوئی رائے مختلف نہیں ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارا جو ہے وہ اثر ہماری زبان پر فارسی کا ہے، عربی کا بھی ہے. لیکن کیا یہ محض یک طرفہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ محض یک طرفہ ہے؟ فارسی بھی ایک زندہ زبان ہے، ہمیشہ سے زندہ زبان تھی. تو زندہ زبانیں اپنے ہاں سے اثر لوگوں کو دوسری زبانوں کو دیتی ہے، پر لیتی بھی ہیں. ان کے ہاں سب کے ہندی ایک باقاعدہ اسلوب طے ہوا، اور وہ سر جی جس میں کہ فارسی میں ہندی، ہندوی، تراکیب، تشبیہات، استعارے، ان کا استعمال ہوا. تو فی زمانہ اس طرح کی کوئی کوشش جو ہے، اس طرح کا کوئی مشر میل ایک
قابل تحسین بات ہے اور عمدہ مثال ہے. اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ حامد عتیق سرور پہلے شخص نہیں ہے اس طرح کے فارسی تراکیب کو استعمال کرنے والے. ہمارے یہاں تقسیم سے پہلے کشمیری پنڈت ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا فارسی بولنے کا، اور فارسی ان کی گلابی سی ہوتی تھی، اور وہ فارسی کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے اور وہ اس پر بہت فخر کرتے تھے. لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک وقت آ گیا کہ وہ کشمیری پنڈتوں کی فارسی کہلانے لگی. ہمارے استادوں نے اس طرح کے کچھ شعر ہمیں بتائے تھے، مثلا کہ شرم کے کتی است پیش مردانہ آیت. شرم کے کتی است، میں ترجمہ نہیں کروں گا چاہے فارسی ہو پنجابی ہو. پیش مردانہ آیت اگر بھی آیت سوٹا بزن. تو مطلب یہ چیز اتنی خوبصورت ہے. انہوں نے یہ مرعوب نہیں ہوئے فارسی کے تراکیب سے، اشارات انہوں نے لیا اور کھلم کھلا پنجابی محاورے میں استعمال کیا. ہمارے مہماندار سلطان ناصر صاحب کو اس بات کو کھلا تیزاد نہ سمجھیں. ہم اردو شعری روایت میں اسے ایک عمدہ اور وقی ایزاد عرض کریں گے. اب آگے سر جو چیزیں ہیں وہ ہیں میرے پاس لکھی ہوئی کہ یہ ان کے فارسی کلام میں سے کچھ پڑھنا ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ ان سے پڑھاتے ہیں. پھر آپ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر انیس کو ہم چونکہ وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے، بس یہ چاہوں گا کہ حارث خلیق صاحب سے میں ایک بات پوچھوں. اور حارث خلیق صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تصور ہے آرٹ کے ساتھ سوشل ریسپانسبلٹی کا، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈائڈیکٹسزم، یہ نہیں کہ شاعر استاد بن کر کوئی بات کرے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ورلڈ ویو دیتا ہے، وہ ایک تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے. ہم ان کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں مزاح کے باوجود، طنز کے باوجود غیر شائستگی یا کوئی رقیق چیز نہیں آتی جو ایک طب موضوع پر، ایک طب شائستہ پر بہت زیادہ ناگوار گزرے. ایک جگہ پہ انہوں نے لفظ کنجر استعمال کیا اور اس سے پہلے وہ باقاعدہ معذرت لکھی، لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگلی وہ لفظ آتا ہے اور وہ جو ہماری سوشل ایبسرڈیٹی ہے اس کو اتنا اچھی طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کو کرنا پڑا. ذرا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، پھر ہم سر کو کہیں گے کہ اپنی شاعری کچھ سنائیں. جی بہت شکریہ. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سوشل رسپانسبلٹی وغیرہ نہیں ہوتی انٹینشنل، اور اگر وہ انٹینشنل ہے تو وہ کام صحافیوں کے کرنے کا ہے، وہ اساتذہ کرام کے کرنے کا ہے، ان کی سماجی ذمہ داری ہوتی ہے. آرٹسٹ کی سماجی ذمہ داری ایسی ہونی چاہیے جو درون سے اس کے پیدا ہو، یعنی بطون میں ہو. اب یہ ایک اہم بات ہے کہ جمالیات کا، کسی بھی ادب پارے کا جمالیات کے اصولوں پر پورا اترنا پہلی ضرورت ہے. پھر اگر آپ کو اس میں، ورنہ تو دیکھیے نا ایبسرڈٹی کی جو آپ نے پوری جو اس کی بات کی، یا مجھے ایک اور شاعرہ یاد آ رہی تھیں، وہ انگریز ہیں، میرا خیال ہے لیٹ 70s میں ہوں گی، پیم ایز شاید انہیں کہتے ہیں. تو وہ ہیومر بھی کرتی ہیں اور وہ ایبسرڈ کلام بھی ان کا ہے. اسی طرح اور بھی ہیں. تو ان کے ہاں چونکہ مطالعہ بہت وسیع ہے ان کا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ چھوڑا انہوں نے کسی کو بھی نہیں ہے. تو ان کا چونکہ کئی زبانوں کا گہرا مطالعہ ہے، اور تو ان کے ہاں وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. لیکن وہ جو سماجی ذمہ داری کا احساس ہے، یا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ملک سے محبت کا جو ایک احساس ہے، یا اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو اچھا دیکھنے کا، انہیں خوشگوار بنانے کا، معاشرے کو صحت مند بنانے کا جو ساری ایک خواہش اور ایک احساس ہے، وہ ان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آرٹ کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ بڑے آرٹسٹ کے اندر چونکہ یہ چیزیں اندر سے پیدا ہوتی ہیں، تو وہ جمالیاتی جو شرائط ہیں کسی بھی ادب پارے کی، وہ کروڈ بھی، وہ بہت یعنی جمالیات کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ گل و بلبل کی اور خوبصورتی بیان کرنا. بعض اوقات وہ بہت ہی ایک بھیانک اور ایک خوفناک صورتحال کو اسی شدت کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. وہ بھی جمالیات کا حصہ ہے، یعنی ایسٹیٹکس کا حصہ ہے ان اے ڈفرینٹ سینس. ان کے یہاں وہ سب موجود ہے اور وہ اندر سے آیا ہے، اور یہی آرٹسٹ کو کرنا چاہیے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں اپنی تہذیب سے، اور جو وابستہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کی بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، بڑے آرٹسٹ وہیں سے زیادہ جنم لیتے ہیں.
وہ آپ کو نظر آ جائے گا. وہ آپ کو پابلو نرودا, گارسیا, فریڈریکو گارسیا لورکا سے لے کے, اسپینش سے لے کے عربی میں محمود درویش تک, اور محمود درویش سے اردو میں فیض احمد فیض تک, اور پنجابی میں استاد دامن تک, اور شیخ ایاز اور غنی خان اور گل خان نصیر آتے, وہ سب ہمارے ہی قبیلے سے ہیں. شکریہ. بہت عمدہ, بہت شکریہ. کیا اچھی باتیں آپ نے کی. میرا خیال تھا کہ شاید ہم کچھ مزید بھی گفتگو کر سکیں, لیکن چونکہ دامن وقت بڑا تنگ ہے تو ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم شاعر سے کلام شاعر و زبان شاعر کی درخواست نہ کریں. اور سر آپ جو بھی سنائیں بسم اللہ. لیکن ایک میری فرمائش ہے, میں ماڈریٹر ہونے کی لبرٹی لیتے ہوئے, یہ انشا جی کی بڑی خوبصورت ایک جو نظم تھی, فرض کرو ہم اہل وفا ہوں, فرض کرو دیوانے ہوں, فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں, افسانے ہوں, اس کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا, تو اگر آپ وہ بھی ارشاد ضرور فرمائیں تو بہت اچھا لگے گا. سچ مچ کے میں خانے اور فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں. تو یہ بھی ہمیں بہت پسند تھی. تو یہ فرض کرو 2.0 ہے کہ فرض کرو ہم جاٹ وڑائچ, فرض کرو ملکانے ہوں, فرض کرو ہم جاٹ وڑائچ, فرض کرو ملکانے ہوں, فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں ہم رانے ہوں, اور فرض کرو یہ دشت میں مجنوں دیوانوں سا پھرتا ہو, اور فرض کرو صحرا میں اس کا سگریٹ پان کا کھوکا ہو, اور فرض کرو یہ ٹیڑھا افسر لمبا مال کماتا ہو, اور فرض کرو یہ ترچھا ہو کر ویگن میں گھر جاتا ہو, اور فرض کرو اس پیار کی خاطر دل سے ساگ بنایا ہو, فرض کرو اس پیار کی خاطر دل سے ساگ بنایا ہو, فرض کرو یہ ہفتوں پہلے ہمسایوں سے آیا ہو, اور فرض کرو سرکار خوشی سے تم پر صدقے واری ہو, اور فرض کرو پھر جیب پہ بھاری ٹیکسوں کی تیاری ہو, اور فرض کرو ان بابا جی پر لڑکی کا دل آیا ہو, فرض کرو ان بابا جی پر لڑکی کا دل آیا ہو, فرض کرو سب کنفیوژن ہو اصلاً اس کا تایا ہو, اور فرض کرو یہ انشا جی نے فرضی ڈھونگ رچایا ہو, اور فرض کرو یہ بات کا ڈھب ہو دل کا حال سنایا ہو. سلطان ناصر صاحب, ایک بات چھوٹی سی میں اس درمیان کر, یہ جو یہاں ادب کے طالب علم اور ادب کے اساتذہ موجود ہیں, ان کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے بہت بڑے قداور ادیب اور شاعر مختار صدیقی صاحب کے بھانجے ہیں. چونکہ یوم اقبال ہے, ویسے میں نے بتایا کہ چونکہ زمانہ مختلف ہے اس لیے شاعری مختلف قسم کی چلتی ہے. مجھے محمد جعفری شعر یاد ہے, ایوب صاحب کی کابینہ بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عجیب طرز کے اب کی بنی ہے کابینہ, نہ کوئی اہل نظر ہے نہ کوئی نابینا. تو اس طرح کے بیچ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو اسی قسم کی شاعری سننے کو ملے گی. ایک یوم اقبال کے حوالے سے ہزاروں سال کی نرگس کہ قوم کو اب چاہیے ایک دیدہ ور پیدا کرے, قوم کو اب چاہیے ایک دیدہ ور پیدا کرے, اور ممکن ہو اسے نرگس کے گھر پیدا کرے, اور تجربے کے گر کوئی مثبت نتائج آ رہے ہیں, ملتمس اس سے ہوں اب بارے دیگر پیدا کرے, اور دونوں دیدہ ور تلاشیں اپنی اپنی منزلیں, ایک دل مضبوط رکھے ایک جگر پیدا کرے, اور ایک کا چکر ہو بالی ووڈ کی ہیروئن کے ساتھ, دوسرا گوری حسیناؤں میں بر پیدا کرے, اور اس طریقے سے ایک آزادی دلائے وادی کشمیر کو, ایک امریکی صدارت میں سسر پیدا کرے, اور ایک مشرق کو بنائے اوج کی آماج گاہ, ایک مغرب میں نیا افراط زر پیدا کرے, اور قرض بھی موقوف ہو جائے ہمارا تاابد, بین الاقوامی اداروں میں اثر پیدا کرے, اور ملک میں صنعت گری سے دانائیں گندم بنے, اور زراعت اصل سونے کے مٹر پیدا کرے, اور تیل فارس کا بلوچستان سے اچھلا کرے, گیس پاکستان میں نکلے قطر پیدا کرے, اور اس طرح سے خواب پورا ہو سکے اقبال کا, اور وطن مرتبہ نرگس کے سر پیدا کرے. اس طرح کل پرسوں جون ایلیا صاحب کا دن تھا, تو ان کی بھی ایک طویل بہر کی غزل ہے, اس کا بھی ہم نے اسی طرح سے کہ چھوڑ جانے کی دھمکی نہیں کارگر, تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے, اس سے پہلے ہی مرتا ہے سارا نگر, تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اور ہم نے ملتان جانا تھا جا نہ سکے, دھند بھی آج کل, ہم نے ملتان جانا تھا جا نہ سکے, تم نے لاہور آنا تھا آ نہ سکے,
یوں محبت میں آرام سے بیٹھ کر تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور ہم کو دنیا میں خوبا نے دھوکہ دیا، اس کو جنت میں حوروں نے ٹرخا دیا، شیخ عقبہ میں برباد اور ہم ادھر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور کیس پاؤں سے سر تک اٹا ریت میں، اور رانجھا کسی بھینس کے کھیت میں، جب ملے تو ہوئی گفتگو مختصر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور شہر کے گنجلک راستوں میں بنا ایک پل دوسرے سے یوں گویا ہوا، کوئی نقشہ دکھاؤ ہمیں ڈھونڈ کر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اور یہ جو ملت وغیرہ کی تعمیر ہے، اس میں لگتا ہے صدیوں کی تاخیر ہے، اور تا وقت یورپ، عرب یا قطر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، اور رند دوزخ میں شاید چلے جائیں گے، اور زاہد کو فردوس مل جائے گی، یہ جو ہم تم ہیں حامد، ادھر نہ ادھر، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ماشاءاللہ، ایک چھوٹی سی میں سوال و جواب کی طرف جائیں گے اگر آپ اجازت دیں تو۔ ایک غزل سنا دیں، یہ احمد سلمان کی بڑی فرمائش میری بھی تھی لیکن ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے۔ کہ ہوں سخن آشنا پر نہیں باوفا، جب بھی پکڑا گیا میں نے غزلیں کہیں، اور ہوں سخن آشنا پر نہیں باوفا، جب بھی پکڑا گیا میں نے غزلیں کہیں، یار غصے میں دشنام بکتا رہا، اس کا ترلا کیا میں نے غزلیں کہیں، اور نازنی کا جنم دن منایا گیا، 4 عاشق تھے سب کو بلایا گیا، ایک نے پیسے دیے، ایک نے تحفہ دیا، ایک نے دھوکہ دیا، میں نے غزلیں کہیں۔ نازنی کا جنم دن منایا گیا، 4 عاشق تھے سب کو بلایا گیا، ایک نے پیسے دیے، ایک نے تحفہ دیا، ایک نے دھوکہ دیا، میں نے غزلیں کہیں، لوگ کہتے رہے جو لکھا فیض نے، جو کہا میر نے، بس وہی کچھ سنا، مجھ کو ابلیس نے کان میں یہ کہا، اپنی بک بک سنا، میں نے غزلیں کہیں۔ اور ملک پر جب بھی غاصب نے قبضہ کیا، آپ لڑتے رہے آپ کا حوصلہ، میں تھا مارا ہوا تنگی رزق کا، سو قصیدہ لکھا میں نے غزلیں کہیں۔ اور عشق 2 ہی ملے میں نے دونوں کیے، ایک لاہور میں ایک کراچی کیا، میں تھا پنجاب کا پھر مہاجر ہوا، میں نے مائیا لکھا میں نے غزلیں کہیں۔ اور ذکر کیسے کریں وصل کی رات کا، کیسے بتلائیں حال اس ملاقات کا، گولیاں کھا کے بستر پہ وہ سو گئی، اس کو سر درد تھا میں نے غزلیں کہیں، اور اس سے الفت تو تھی پر وہ پڑھتی رہی، پھر ولایت گئی ڈھونڈ لی نوکری، میں نے ایم اے کیا لیکچرر لگ گیا، اس کے لڑکا ہوا میں نے غزلیں۔ اگر وقت ہے تو ایک چیز اور سنا۔ ہم تو طرز بدل سننے کے لیے بیٹھے تھے، اور میں اپنے دوستوں سے عرض کروں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی اگر انٹرسٹ پیدا ہو، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اپنے جو محترم دوست میرے بڑے سینئر بھی بیٹھے ہیں، بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، اور بچوں کے سامنے میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک اثر مجھ پر یہ ضرور ہوا کہ میں نے اپنی جو فارسی کا سبق تھا وہ شروع کر دیا دوبارہ۔ یہ طرز بیدل میں غیر فارسی شریف، کچھ ایسی دھند امکان او جلوہ نہ شد پیدا، کہ وہ پیدا نہیں ہوا اس کے امکان جلوے کا، کچھ ایسی دھند کے امکان او جلوہ نہ شد پیدا، ہمیں رستہ نہیں ملتا بے او ہیلا نہ شد پیدا۔ اور اگرچہ خانہ آبادی کا 4تھا سال ہے شاید، اگرچہ خانہ آبادی کا 4تھا سال ہے شاید، ہزار امروز و فردا شد ولے کاکا نہ شد پیدا۔ اور ہم اس کو چاہتے ہوں غیر سے اس کو محبت ہو، خداوندہ درش کے ماں یہ الجبرا نہ شد پیدا۔ اور چلن محبوب کا غالب سے ہم سے ایک جیسا ہے، ہمیشہ وعدہ فردا مگر فردا نہ شد پیدا۔ اور محبت کا پرانا ایک معلم طور این گفتہ، ترہم در دلے جانا بجز ترلا نہ شد پیدا۔ اور عوام الناس خوش ہوں دیس میں آسودہ حالی ہو، بے آدر عالم دیگر روئم ای جان اشد پیدا۔ بسد کوشش کلام
مرزائے بیدل نمی فہمم کہ 6 گھنٹے کی بک بک سے یکے سمرا نہ شد پیدا. بیدل کی ایک جی ہم شاعر ہوتے ہیں, وحید احمد صاحب کو ناراض کر دیں گے. ٹائم ڈاکٹر وحید صاحب کی نظم ہے ہم شاعر ہوتے ہیں. جی یہ جو کتاب ہے میرے جن نکل گئے, یہ بک کارنر جہلم نے چھاپی ہے, اور یہاں بک کارنر جہلم کا سٹال موجود ہے, وہاں سے آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ جلدی جلدی کوئی خریدنا چاہیں تو میرا خیال ہے سر دستخط بھی کر دیں گے, اگر دستخط کرنے کے ساتھ اپنے ٹیکسٹ نہ لیں تو. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ, خصوصاً ہمارے معزز پینلسٹس کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت یادگار, بہت مزے کی اور بہت عمدہ گفتگو رہی. بہت شکریہ خواتین و حضرات. Thank you very
Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to start our session, Teaching and Teacher Education in Pakistan. There will be question and answers after the discussion. For that, I would like to invite moderator Shahid Siddiqui, panelist Anjum Halai and Faisal Bari. Thank you. Anjum, should we start or should we wait for 5 minutes? Can I request people who are sitting at the back, can you come forward, please? Okay, Assalamu alaikum, welcome. My name is Shahid Siddiqui, and I feel myself privileged that you are here, and with me, two of my former colleagues are here. Dr. Anjum Halai, we were together in Aachen University, and with us is Faisal Bari Sahab. We were together in LUMS, and both of them are renowned educationists, and they are so contemporary, constantly writing. You must have seen Bari Sahab and Dawn, and Anjum has been publishing. So I think in today's session, discussion will be focused, contemporary, and I'm sure that after the session, you will take away some very important points for your own classrooms, for your own reflections. Dr. Anjum Halai is working in Aachen University, and she's working in a very serious senior position. You are provost, vice provost, and she has worked with teachers, and she is the right kind of person to write about teacher and teacher education. Today, we'll be focusing on her very recent book that has come out. Can we show them? Yeah. This is the book. This is basically about teacher education in Pakistan, but it talks about historical development, its different components, and a very useful chapter is the last chapter, which she talks about, in which she talks about some doable recommendations. So I'll be, in conversation with Anjum and Faisal Saab, and of course, you will be part of that conversation
and we'll leave some time for your questions, for your reflections as well. But before we proceed, I think I would request Anjum that if you could very quickly, in 2 minutes maybe, if you could give us a brief summary of your book, and that will be very useful for our audience so that they can put the book in context and they can enjoy the conversation. Assalamu alaikum. A great pleasure for me to be here at the Islamabad Literature Festival, to be with my colleagues, education colleagues. This book, Teaching and Teacher Education in Pakistan, शायद साहब ने कहा है मैं 2 मिनट में इसका अहाता करूं. I'll try. So I have about 30 years of experience in teaching, teacher education, research, and community work and policy advocacy. When I look back at my experience and I look at the current world, the current environment from which the children and youth come to our schools and classrooms, this current world is rapidly changing. It's almost like a cliche. हम कहते हैं दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और वो हर दौर में कहा जाता था. लेकिन today there are significant drivers of change. I'll name a few. They have been the topic of conversation even in the earlier session on education, even in the opening session yesterday. A major driver of change is the disruptive technological revolution, I would say. The deeply penetrative mobile technology, artificial intelligence, generative AI, computers are behaving more and more like humans. All of this have significant implications for education delivery, process, all aspects of education. We also have, we heard about climate change and its impact. We see that and we experience that here in Pakistan. We have persistent inequities in the world today, and that is very evident in Pakistan, gender inequities, increasing difference among the rich and poor, education that is stratified along socioeconomic classes. And when I look at the world like this, rapidly changing, complex world, demographic changes, deep demographic changes, and I think to myself, how do we prepare children and youth for such a complex world? And I'm sure all of you would agree that education is the best strategy. But the question is that it has to be an education with a difference. It cannot be the education that we've had for several decades and which may have worked for the previous decades, but will not serve the purpose in the times to come. It has to be an education which is different from the traditional teacher transmission and banking method. It will have to be an education where learners learn the process of learning, not what to think, but how to think. It will have to be an education where digital literacy, critical thinking, problem solving are integral parts. And if that is the nature and shape of the education, then of course, teachers have to be prepared differently. And teacher education has to be thought about differently. And that for me was the motivation of the book. The book is in 2 broad interconnected sections. The first section looks at the historical perspective, historical global evolution of teacher education as a system. And then I look at the policy analysis from 1947 to date to the post-COVID highly digital environment. And the second section of the book takes the gaze to classroom-based studies to look at some of the specific issues that we face in education in Pakistan. These are, for example, inclusive education. We subscribe to the policy of inclusive education, but we only subscribe to it. In reality, there are many significant markers of exclusion that we need to address. I look at the language of instruction situation and how that can be changed with a strong teacher education. And of course, I look at
persisting gender inequities, with the vicious cycle that we need to break. And finally, I also talk about how teacher education needs to change if we have to take into account the digital revolution. In post-COVID environment, it was understood that like digital technology is the silver bullet, but honestly, we don't want to throw the baby out with the bathwater. And as mentioned in the book, if we have to, not if, we must take the technological route to education, but for that we will have to address certain teaching losses, and I can speak about that more later, that come into play when the teacher transitions from an in-person teaching to an online or hybrid teaching. So I think that encapsulates the book. I don't know if it was 2 minutes. Thanks very much. This was a very useful summary for us and for all of us. I think Faisal Saab is the most appropriate person because he has worked with teachers. Faisal Saab, you have seen our education policies since 1947, and there is always a chapter on teacher and teacher education. And there have been claims that we'll do this for teachers and we'll do that for teachers. After going through those policies and after going through this book by Anjum, what do you think are some major gaps or areas of improvement in our teacher education programs in Pakistan? बहुत शुक्रिया शायद साहब. अच्छा, 2 लेवल्स पे इसका जवाब दूंगा शायद साहब. एक तो ये कि टीचर एजुकेशन से पहले हमने एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी डिसाइड करना है कि टीचर जो है वो बनेगा कौन. हमारे बहुत सारे सर्वेज में बड़ा क्लियर आता है कि 80-85% हमारे टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि टीचिंग वाज नॉट अ जॉब ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर देम. राइट, कि नौकरी नहीं मिली और कुछ और नहीं कर पाए या कोई अच्छी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं मिली तो फिर वो टीचर बन गए. पब्लिक सेक्टर में भी ये बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप टर्नओवर देखें टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर है. और उसकी बहुत बड़ी एक वजह यही है कि वो आते हैं टीचिंग में एज अ स्टॉप गैप और उसके बाद कुछ ऐसे बाद अगर कहीं और जगह मिले तो जाने की कोशिश भी करते रहते हैं और जाते भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी स्ट्रक्चर्स बाकी चीज़ें हमारे टीचिंग प्रोफेशन में K-12 में ऐसी नहीं जो बेस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर सकें. तो वो एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग नॉन सीरियस, वो किसी ज़माने वो एक लतीफ़ा भी मशहूर था ना कि वो बंदा अपने बेटी के लिए ट्यूटर ढूंढ रहा था तो ट्यूटर ने कहा कि जी मैं 10,000 रुपया दूंगा. उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं 6,000 ही दूंगा. तो वो आता है, वो कहता है अच्छा बेटी पढ़ो GIRL गुरल. तो वो वालिद पूछते हैं कि ये गुरल क्या होता है भाई? तो वो कहता है 6,000 में तो गुरल ही होगा. राइट, कि जो आप जो टीचर को अगर आप कॉम्पनसेट फुली नहीं करेंगे, और ये मैं CSS वालों के एकेडमी जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि वो पूछते हैं मुझसे एजुकेशन पे, तो मैं अमूमन कहता हूँ कि जी 200 बंदा आप बैठा है यहाँ पे, आपने बड़ी कोशिश की होगी टीचर बनने की, नहीं बन सके इसलिए CSS में आ गए. तो जाहिर है हर कोई बंदा हंसने लग पड़ता है क्योंकि जाहिर एक बंदा भी टीचर नहीं बनना चाहता था. सो पहली चीज़ तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा एज अ कॉम कि भाई हमने टीचिंग को, वो जब पैसे ना देने हो ना तो अमूमन कह देते हैं कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है. तो नोबल प्रोफेशन से उसको मुनासिब प्रोफेशन बनाना चाहते हैं हम या नहीं, अभी वो प्रोफेशन के तौर पे बहुत कम देखा जाता है. एंड वी डू हैव एम्पेरिकल एविडेंस कि पहले 3 साल में टीचर्स डोंट थिंक ऑफ इट एज अ प्रोफेशन. अगर 3 से ज़्यादा रहें तो देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ए, और फिर उसमें वो काम शुरू करते हैं अपना इम्प्रूव करना है. सो पहली चीज़ तो ये हो गई. सो जो वो आते हैं तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, दे आर नॉट मोटिवेटेड मैनी ऑफ देम, एंड दे डोंट हैव द ट्रेनिंग. अब सवाल शायद साहब बहुत बड़ा ये है कि वी नो कि BA MA जो है उसका कोरिलेशन या टीचिंग कौन अच्छा टीचर बनेगा उससे नहीं है. देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, एबिलिटी टू एक्सप्लेन है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन की एबिलिटीज़ हैं, क्लास की परफॉर्मेंस है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी टीचर सेलेक्ट करते हुए. और जब वो आएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से आसान है सिखाना,
آپ کانٹینٹ نالج دے سکتے ہیں فزکس کی, کیمسٹری کی, بایولوجی کی, اگر نہیں آتی, جو کہ آنی چاہیے 16 سال بعد, نہیں آتی. کچھ پیڈاگوجی کی چیزیں بھی آپ دے لیتے ہیں. لیکن اگر ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں ہے, وہ صحیح واقعی ٹیچر بننا نہیں چاہتا نا, تو پھر کچھ چیزوں میں ہمیں پرابلم ضرور ہوتی ہے. سو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ کیا چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو ٹیچنگ ایز اے پروفیشن ہمیں بنانا پڑے گا. آئی نو سندھ گورنمنٹ نے کر دیا, لائسنسنگ شروع کی ہے انہوں نے, ابھی لیٹسٹ ان کا موو تھا لائسنسنگ پہ, جس کے ایکچولی AQU ہی IID نے ہی انہیں ہیلپ کی تھی. I think we have to think about that across Pakistan also کہ over time slowly professionalize کیسے کریں, اور پھر اس کی ٹریننگ پری سروس بھی, جس میں ماشاءاللہ آپ علامہ اقبال کے VC بھی رہے, جہاں پہ بہت زیادہ ٹیچرز ٹرین ہوتے ہیں. سو اس میں کیا چینجز آئیں گے, اور پھر ان سروس جو ہم جسے کنٹینیوڈ سپورٹ کہتے ہیں, اس کو بھی ری ویمپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. Maybe we can come back to details later. Thanks very much. These are very useful points. I think a remotely related point is kind of bashing on teachers. I have been to different, forums, and lately I attended a session, a conference, where there was a very senior bureaucrat, and he was talking about teachers and kind of bashing. What is the other side of the story? What are the challenges? What are the problems of teachers they are facing in Pakistan? Anjum, you have worked with teachers. How can you show us their side of the picture? I think that's a very important question. بہت آسان ہے بلیم گیم کرنا, بہت آسان ہے کسی کا تمسخر کرنا, but teachers are a reflection of the society at large. So پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ they don't come out of this social fabric. Second, teachers, all of us who are sitting here, کہیں نہ کہیں ہمیں ہماری پرائمری اسکول کے ٹیچرز نے قلم پکڑنا سکھایا ہوگا, پڑھنا سکھایا ہوگا. We are all indebted to our teachers in the primary school, in elementary school, in secondary school. Do we acknowledge that all those who are in senior professions, they are actually there because of the hard work and labor of those professionals to whom the society does not recognize as a profession. جیسے کہ ڈاکٹر باری نے کہا, پہلے تو ہمیں ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن ریکگنائز کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کمپیئر کریں, ایک پرائمری اسکول کا کلاس روم ہے, اس کی کنڈیشن دیکھیں, دا مٹیریل کنڈیشنز آف دا اسکولز اینڈ دا کلاس رومز ان وچ دا پرائمری اسکول ٹیچرز ورک, اور آپ کسی ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں دیکھیں تو آپ کو اپنی کنٹری کی پرائرٹیز پتہ چل جاتی ہیں, where the money is being spent. So teachers جو ہیں وہ ڈیلی اس سچویشن سے گزرتے ہیں کہ they are working in an environment which is under-resourced, highly under-resourced. They are working within a system which does not recognize their efforts. یہاں جزا اور سزا کا نظام بھی کوئی بہترین طریقے سے نہیں ہے. وہ اساتذہ جو بہت محنت کرتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جو ان اساتذہ کی طرح جو محنت نہیں کرتے. تو یہ ایک اور پہلو ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ناٹ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن دا سیلری. اگر آپ سیلری اسٹرکچرز امپروو بھی کر لیں گے تو ٹیچر اسٹیٹس ڈز ناٹ نیسسریلی امپروو ود اٹ. Teacher status will improve if you improve all the other conditions, teacher licensure, requirements of the academic preparation. ان تمام چیزوں سے ٹیچرز امپاور ہوں گے, اور وہ جو ٹیچر بیشنگ ہوگی وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور فائنلی میں یہ بات کہوں گی کہ پالیسی میکنگ ایٹ ملٹیپل لیولس, ویدر پالیسی میکنگ ایٹ دی پروونشل لیول, فیڈرل لیول, ایون اسکول پالیسیز, teachers who know a lot about the grassroots level processes of teaching and learning, who are immersed in that process, their voice is usually not taken into account when policy making is undertaken. And therefore, teachers become subject
of policies which are not relevant or which are not realistic to their environment, and that reflection then results in the kind of comments you heard in that session. Thanks very much. And I personally think that whenever we talk about improvement of education, we talk about different commonplaces of curriculum, that if we improve curriculum, education will be improved. If we improve infrastructure, education will be improved. If we improve our textbooks, if we improve our assessment system, fine. They are important commonplaces. But in the center is teacher, because teacher is interacting with curriculum, with suddenly we entered a very unexpected crisis that was COVID times. And Anjum talked about that. I will be asking this question from Faisal Saab, that what were some of the challenges we saw, because that came as a sudden news for us. So, and we were not ready for that. So what did you think that the lessons we got from those times, the COVID times, and how can we, carry on those lessons with us, even the COVID is over? Yes. डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है. इसलिए नहीं कि कोविड हुआ, मेरे ख्याल में कोविड से हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि अब हमें आगे चलते हुए करना क्या पड़ेगा. क्योंकि कोविड के आप देखें, कोविड अभी तकरीबन ख़त्म ही हुआ था तो हमारे फ्लड आ गए, जो कि बहुत बड़ा एक एरिया जो था साउथ पंजाब में, फिर सिंध में, ख़ासकर सिंध में, तो बहुत स्कूल तबाह हुए, एजुकेशन बिल्कुल बंद हो गई, लोग इंटरनली वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए. बहुत सारे स्कूलों में शेल्टर बन गए थे बजाय इसके कि वो स्कूल के तौर पे चलते, वो भी हुआ. उसके अलावा अब ये फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से. इस वक्त देखें लाहौर में मोटरवे भी बंद है, और हमारे स्मॉग की वजह से सारे स्कूल अक्रॉस मेरा ख्याल है 4 डिवीजन्स या 5 डिवीजन्स है जहाँ पे स्कूल बंद किए हुए हैं. हाँ जी, कॉलेजेस भी तकरीबन बंद कर दिए हैं. सो अब हमें मेरा ख्याल है ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर तालीम चलानी है तो उसके लिए हमें ये हाइब्रिडाइजेशन, ऑनलाइन में फिर बेहतर तरीके क्या हैं. क्योंकि कोविड में तो शुरू में हमें बड़ी जल्दी में करना पड़ा था, हफ्ते में हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन ले जानी पड़ी थी. तो वो हमने यही किया था कि जो चीज़ हम क्लास में पढ़ाते थे वही हम ऑनलाइन ले गए थे. बट ओवर टाइम हमने बड़ा कुछ सीखा उसमें कि भाई ऑनलाइन क्लासेस फ़र्क कैसे होती हैं, उसका मटेरियल कैसे फ़र्क है, उसमें आपने बच्चे को इंगेज कैसे करना है. मैं बच्चा कह रहा हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी पे पढ़ाता हूँ, पर जिस भी लेवल के लर्नर्स हैं उनको इंगेज कैसे करना है, और उसमें अटेंशन उनकी कैसे रोकते हैं. असेसमेंट का क्या मतलब होगा, आप वैसे इम्तिहान नहीं ले सकते. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इकनॉमिक्स 101 पढ़ाता हूँ आजकल, तो मैंने अपने कोर्स से इम्तिहान ही गायब कर दिया. मेरे ख्याल में अब इम्तिहान की वो सिग्निफिकेंस उस तरह रही नहीं. आई डोंट टेक एन एग्ज़ाम, आई डू असाइनमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि इसमें असेसमेंट, करिकुलम, एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, एवरीथिंग हैज़ टू चेंज. और फिर एक जो बहुत बड़ा लेसन कोविड से शायद साहब वो ये था कि अगर हम वाकई सीरियस हैं तो हमें हुकूमत को भी पुश करना पड़ेगा कि एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अ बेसिक राइट नाउ, एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड अक्रॉस पाकिस्तान टू एवरीवन. और हमें असिस्टेड डिवाइसेस और ये बाकी चीज़ें बहुत डेप्थ तक ले जानी पड़ेंगी. लाम्स जैसी जगह जो कि काफ़ी प्रिविलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हमें तकरीबन 700 या 800 इंटरनेट डिवाइसेस देनी पड़ी थी जब ये कोविड ने हिट किया था, कि सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं थे. स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे घर 2-2 कमरे के हैं, 3 कमरे के हैं, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है. जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पीछे 4 और बहन भाई जो हैं वो शोर मचा रहे होते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे. बेतहाशा इश्यूज़ कोविड में इस तरह के आए थे कि अगर एजुकेशन को इस तरह डिसेंट्रलाइज करना. मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ शायद साहब कोविड में कि यूनिवर्सिटी की जो फिज़िकल स्पेस है या स्कूल की फिजिक्स, वो कितनी
ایک قسم سے میں لفظ استعمال کروں گا سیکرڈ ہے ان اے وے کہ جس وقت آپ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. چھوٹا گھر سے آ رہے ہیں یا بڑے سے, انٹرنیٹ ہے یا نہیں, یونیورسٹی کی ساری فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہیں, جو کوریڈورز میں گفتگو ہو رہی ہے وہ سب کے لیے ہو رہی ہے, پروفیسرز کی ایکسیس, لائبریری کی, انٹرنیٹ کی, یہ کمپیوٹرز کی. وہ نہ ہو تو وہ جو ہماری سوسائٹی کا جو وچ آئی سے کوائٹ آفٹن کہ ون آف دا ویری ڈیوائڈیڈ سوسائٹیز رائٹ, وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کی ڈیوائڈ ہے وہ پھر بہت زیادہ بڑی رہتی ہے گھروں میں بھی. سو اگر ہم نے ایجوکیشن کو واقعی سب تک پہنچانا ہے اور یہ نئی فارمز میں پہنچانا ہے تو میرے خیال میں تو ابھی تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پر ڈائریکشن ہمیں پتہ لگ گئی کووڈ کے ایکسپیرینس سے کہ ہمیں کس کس ڈائریکشن میں جانا پڑے گا اور کیا کام کرنا پڑے گا. Thanks very much. Yeah, please. میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں کووڈ کا ان انٹینڈیڈ امپیکٹ تھا ہم نے سیکھی ہیں, اس کا ٹیچر ایڈوکیشن کے ریوائول میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہونا ہوگا, کیونکہ ٹیچرز کے پاس جیسے شاید صاحب باری نے کہا کہ وہ سیکیورٹی ختم ہو گئی. اب یہاں پہ یہ کمرہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمرہ یہ فیسلٹیز موجود ہیں. جب آن لائن ہے تو ٹیچرز کو نہیں پتہ کہ اب بچوں کے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. دوسری اہم بات کہ جب آن لائن ایڈوکیشن ہوا, یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی TCF کے اسکولوں میں ہوئی تھی, اور پتہ یہ چلا کہ عام طور سے ہمارے اسکول میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہمیں کریکولم ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, لیکن بچے جو ہیں, جو میں یہاں پہ ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کا ذکر کر رہی ہوں, دے نیور ور آن لائن فار دیٹ پیریڈ آف ٹائم. تو وہ سرٹن گارنٹیز جو ہوتی ہیں ایک ٹیچر کے پاس وہ نہیں رہتی, تو ان کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. دیز آر تھنگس دیٹ ٹیچر ایڈوکیشن مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ ایز اٹ مووز فارورڈ. سب ایک اس میں پرسنل ایکسپیرینس, یہ سامنے بیٹھی ہے میری بیٹی 7 سال کی ہے جی, اس کی کلاس کل پرسوں ہی مجھے دیکھنے کا موقع ملا. انگریزی کی کلاس 19 بچے ہیں, ایک ٹیچر پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایز اے پیرنٹ میں آبزرو کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ تھے, تو کوئی بچہ گا رہا ہے, کوئی بچہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, وہ ٹیچر لگی ہوئی ہے سب کو کہ بھئی بیٹھو سنو, انگریزی ایسے پڑھنی ہے, ایسے کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو انٹرنیٹ پہ پڑھانا بہت زیادہ مشکل ہے. یونیورسٹی کے قابو نہیں آتے. یہ تو اسکول کی آپ وہ دیکھیں نا, اسکول کی خاص بات تو ہے کہ ہم قابو کر لیتے ہیں بچوں کو, بیٹھ جاؤ آرام سے یہاں پہ, اور پھر ان کو پڑھاتے. وہ چیز نہ ہو تو ایجوکیشن کی فارم ہی بدلنی پڑے گی. رائٹ, دیر انٹرسٹ دین ہیز ٹو کم ان. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے وہ بور بھی ہیں تو بیٹھیں گے, وہ اٹھ کے دوسری طرف دیکھنے لگ پڑے گا. I think that is very interesting. اور اس سے ایک ریلیٹڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ gone are the days when teacher was considered as the only source of knowledge. And there was a big assumption that teacher is Mr. Know-all or Miss Know-all, and students are empty vessels or clean slates. They don't know anything, and teacher knows everything. So I think these myths are challenged now, and teacher has become just one source of knowledge. And there are so many other sources available to a student, and even a little girl, and she may be knowing more than her classroom teacher. And that is not surprising. So I think that makes the teaching job more challenging. Well, we come out of COVID and floods, which was a very useful warm-up for us, because then we see this, a slogan of artificial intelligence. And, everywhere you go, you will, come across artificial intelligence and this slogan. And there are different, responses to that. One response is people like Harari, who are kind of alarmist. They talk about all those potential hazards of AI. And one extreme is that AI can solve all our problems. I was reading a news item that in a school in London,
10 robots will be teaching the classroom instead of teachers, right? So I think this question arises in some minds that are all the teachers going to be replaced? As is the claim of 21st century that a number of professions are going to diminish, a number of new professions will emerge. So what is going to happen to the teaching profession? What is going to happen to the teachers in this flood of AI? Anjum, I think you are the appropriate person to tell us that do you think still we'll have the role of a teacher? Will the number of teachers are going to diminish or what? Thank you. My stated, considered view is that AI, digital technology, will not replace teachers, but teachers who do not embrace technology will be replaced. So teachers to hain. Now the question is, how do we embrace the technology, including generative AI, because generative AI is not the only aspect of the technology. How do we embrace it? ChatGPT and generative AI is still very new, and some professionals are literally, because they are not aware of its potential, they are almost afraid of it. But in my university, for example, we have started a program where we are slowly and steadily enculturating the professors in the university, including the teacher educators, to understand what generative AI offers as a support to education, as a support. Of course, then there are other aspects also, some ethical issues. What if students produce work run through AI and then present it as your own? Like any technology, there are pros and cons, and we have to take that into account, and we have to continuously offer professional development to the educators. One initiative which is coming up, which has actually, I at least first read about it through the UNESCO's 2022 framework, is the framework for micro-credentials. Micro-credentials are an approach to offering continuing education, whether the continuing education is for teachers or for other professionals, but these are highly skills-based, very focused, and short in terms of duration, but highly skills-based, short in duration, and therefore nimble and very tightly aligned with the needs of the society and the industry. And I think as we move forward, the traditional higher education system will have to embrace these other forms of education also to retain its relevance and to ensure that the new forms of thinking, learning, and teaching are also incorporated into the system. Okay. I think one question that I think some of us would be thinking that this is Aga Khan University and they can afford, only they can afford this, and how can ordinary teachers can benefit from that. I can give you a personal example because there are a number of online free courses available to you. Last week I did a course on generative AI and they are completely free. So I think instead of just, moving back, I think we should look at it and we should, benefit from it. And I can ask Faisal Saab as well that, if you could tell us more about these courses which are available online, because and they don't cost you any money. So, शायद साहब ये कोविड के बाद एक जो चीज़ हुई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में बड़ा सीरियसली सोच. अगर आप मसलन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखें ना, जैसे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उनके जितने स्टूडेंट वहाँ हैं उससे बहुत ज़्यादा उनके स्टूडेंट अब ऑनलाइन हैं.
جو وچ دا ڈفرینس از کہ بھائی پاکستان سے یا انڈیا یا چائنا سے بیٹھ کے ASU کی ڈگری کرنا کاسٹ کافی بچتی ہے کیونکہ آپ کو وہاں جانے کا خرچہ وغیرہ نہیں کرنا پڑتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ 3 سال یہاں لگا لیجئے 1 سال کے لیے آ جائیے وغیرہ. ایک وہ فارم ہے ان کی کورسز کی. دوسری فارم جو آپ نے یونیورسٹی کے اب اس میں دونوں چیزیں اویلیبل ہیں کہ مثلا آپ کو ایک فلی آن لائن سنکرنس کورسز بھی ملتے ہیں اور آپ کو ریکارڈڈ کورسز بھی ملتے ہیں جو آپ اپنی پیس پہ کر سکتے ہیں. تو دونوں طرح کے کورسز وہ بھی اویلیبل ہیں جو آن لائن موجود ہیں. اور پھر اگر سیریز آف کورسز کریں تو اس سے آپ جسے مائکرو کریڈینشلنگ ڈگری اور یہ وہ چیزیں بھی بن سکتی ہیں. پھر جتنا زیادہ آپ اس اپڈیٹ کرنا چاہیں وہ ہر وقت ان کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈگریز ہیں ٹیچر ایجوکیشن ہے اور یہ ساری چیزیں تو کافی زیادہ ریولوشنائز ہو جائیں گی. K-12 میں اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی. وہاں پہ ٹیچر ایجوکیشن میں تو کسی حد تک آ سکتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے اپنے بھی گورنمنٹس جو چاروں پروونشل ہیں اور فیڈریشن کی وہ آہستہ آہستہ لا رہے ہیں آن لائن اور ہائیبریڈ CPD اور باقی چیزیں. لیکن ابھی K-12 میں ویسی مائکرو کریڈینشلنگ اور یہ وہ ابھی بات میں نے کم ہی دیکھی ہے. باقی ملکوں میں تھوڑا بہت ووکیشنل ٹریننگ کے لیے تھوڑی سی چیزیں استعمال کرنی شروع کی ہیں. لیکن ابھی جو مین سٹریم آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں چاہے وہ A لیول ہو یا میٹرک FSC اس میں ابھی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آیا فی الحال. آئی ایگری. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے شاید کہ اسکول لیول پہ پالیسیز جو ہیں اسکولوں کی اپنی پالیسیز میں نے کہا نا پالیسیز بھی ملٹیپل لیولز پہ ہوتی ہیں. اسکول سسٹمز کی پالیسیز ابھی بڑی دقیق ہیں. دے نیڈ ٹو چینج اینڈ دے نیڈ ٹو الاؤ ٹیکنالوجی ٹو کم ان ٹو دا کلاس روم. ابھی تک ٹیکنالوجی ٹیچرز تک آ کے رک جاتی ہے پھر بچوں کے ہاتھ میں اور بچے کی جو لرننگ پروسیس ہے میں عام طور پہ جو جنرل اسکول سسٹم ہے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفک اسکول کیسز. یا Okay, that, about another very important issue. This book is all about teachers and teacher education. And, but the issue I'm thinking about is, you hinted there, that suppose some teachers got very good teacher education and they go back to their own schools. But in the whole process of change, I think the key player is head teacher or the principal or the headmaster. If that person is not interested, don't you think that the whole process of change will be hampered, can be slowed down? In some cases, it won't, start. So, what do you think that, the need for kind of courses as we have for teachers, the need for such courses for head teachers in schools as well, public sector schools and private sector schools. What is your take on that? I think that's a very important question اور اس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب میں بھی کافی ذکر کیا ہے اور میں اس کا جواب 2 لیولز پہ دوں گی. پہلا تو یہ کہ when we are offering initial teacher education to the prospective teachers تو اس وقت ایک کمپوننٹ کہلاتا ہے پریکٹیکم. اور پریکٹیکم کے لیے ہمیں اسکولوں کے ساتھ یونیورسٹیز کو یا انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن کو اسکولس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے. دیٹ پارٹنرشپ نیڈس ٹو بی ری تھاٹ اینڈ لرننگ ان دا تھرڈ اسپیس جس کا ذکر لٹریچر میں تھرڈ اسپیس کی طرح کے لیے آتا ہے کہ جو لرننگ اس وقت یونیورسٹی کے اساتذہ اور اسکول بیسڈ مینٹور کرتے ہیں وہ نہ تو کلاس روم ہوتا ہے نہ یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے بلکہ وہ دونوں کا ملاپ ہو کے ایک تھرڈ اسپیس ہوتا ہے. تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ یونیورسٹی اور اسکول کی پارٹنرشپ میں یہ سمجھا جائے کہ یونیورسٹی گیٹس اے لاٹ, اٹ گیٹس پریکٹیکل ایکسپیرئنس فار اٹس پارٹیسپیٹنگ ٹیچرس فار اٹس اسٹوڈنٹس. اسکول مڑ کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ از ان اٹ فار اس. ہمارے لیے تو یہ ایک ایڈیشنل ورک لوڈ بن جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں اسکول یونیورسٹی پارٹنرشپ کے ٹرمز آف ریفرنس, ورک لوڈ ایلوکیشن فار دوز سینئر ٹیچرز ہو آر مینٹورس,
وہ ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ ٹیچرز جب اپنی ٹیچنگ پریکٹس اسکول انوائرمنٹ میں کریں تو ان کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے، نہ کہ وہ فال بیک کریں اپنی روٹین اوریجنل تھنکنگ پہ اور نئی لرننگ کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں اب ظاہر ہے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا ہول اسکول. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات تمام اسکول میں 100% وہ ریسورسز آ جائیں جو کہ ایک پریکٹسنگ نیولی کوالیفائڈ ٹیچر نے اپنے یونیورسٹی میں جس کے بارے میں سیکھا ہو. لیکن ہم نے اگر ٹیچر کو ایز اے چینج میکر اینڈ ایز اے پرابلم سالور ایڈوکیٹ کیا ہے تو وہ اسکول میں جائیں گے اور جو بھی ان کے کنڈیشنز ہوں گے اس میں اپنی لرننگ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا اسکول کے ہیڈ ٹیچرز اور پرنسپلز ان کا ساتھ دیں گے؟ اسکول کے ہیڈ ٹیچرز اور پرنسپلز کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمیں کورسز کی ضرورت ہے. اس قسم کے کورسز آپ نے اشارہ کیا، ماسٹرز ان ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ تیار ہو چکے ہیں، کئی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں، لیکن کیا وہ پرنسپلز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہیں یا نہیں، وہ ابھی اٹس اے موٹ پوائنٹ، لیکن ضروری ہونے چاہیے. فیصل صاحب، I think you have already started this in LUMS as well, educational leadership. جی، ہمارا ایم فل ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسی لیے ہے، اور اس کی سوچ بھی یہی تھی جی لمس میں لانے کی. جب ہم نے اسکول آف ایجوکیشن شروع کیا کہ ٹیچر ٹریننگ پہ ہم بعد میں آئیں گے، وہ بہت بڑا ایریا ہے، 1.5-2 ملین ٹیچر ہے اس وقت پاکستان میں، ضرورت تو بہت ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنا نظر نہیں آیا تھا کہ ہم کیا چیز کس طرح سے امپیکٹ کریں گے. وہاں اسکیل میٹرز. یہاں پہ بھی تھاٹ کہ اور یہ بہت ریسرچ ہے باہر بھی، یہاں بھی اگر آپ ہماری پرانی ایک اسٹڈی بھی تھی واٹ ورکس اینڈ وائی کے نام سے کافی پہلے، تو اس میں بھی ہم نے شو کیا تھا کہ آپ کسی اسکول میں جائیں تو 10 منٹ کے اندر ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ویدر اے اسکول ورکس اور ناٹ. اور اس کا بیسس یہی ہے کہ عموماً ہیڈ ٹیچر از دا پرسن دیٹ میکس اور بریکس دا اسکول. اگر ہیڈ ٹیچر کام کر رہا ہے، وری کر رہا ہے، از گوئنگ بیانڈ، وہ صرف ڈیوٹی نہیں سمجھ رہا نا، تو وہ اسکول ضرور کام کرے گا اور ٹھیک کام کرے گا، وہ کروا لے گا. تو ہیڈ ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیزیں. تو ہیڈ ٹیچر، پرنسپل، اس کے لیے انہیں لیڈرشپ، یہ ٹیکنالوجی سے ڈر نہ لگے، اوپننیس ہو، وہ کام کر سکے لوگوں کے ساتھ، اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ بندہ میری جگہ آنے کی کوشش کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ساری ٹریننگز جو ہیں ان کو دینی پڑیں گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہم پنجاب سے بڑے عرصے سے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پرائمری اسکولوں پہ بھی ہیڈ ٹیچر کو ریکگنائز پوزیشن دیں، کوئی اس کو اتھارٹی وغیرہ دیں، تو پھر بات کیجئے نا اس سے. گورنمنٹ خاص کر دیکھتی ہیڈ ٹیچر کو ایز اے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے، ناٹ ایز اے لیڈر. نہ پیڈاگوجیکل ہیڈ، نہ ایز اے لیڈر. وہ چینج کرنا پڑے گا. وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ وہ کاغذ بھرے جا رہا ہے، تو اس کو جب چینج کریں گے تو پھر یہ چینج آنا شروع ہوگا. جی میں ایک اور چیز کا اضافہ ہم یہ بھی کریں گے کہ آپ کے پرنسپلز جو ہیں وہ کتنے امپاورڈ ہیں ٹو ٹیک کریٹیکل ڈیسیژنز ایٹ دا لیول آف اسکولس. اگر کوئی ٹیچر بالکل ہی کام نہیں کر رہے اور کچھ ٹیچرز بہترین کام کر رہے ہیں، پرنسپل کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ٹیچرز کام نہیں کر رہے ان کو وہ فائر کر سکیں، یعنی پرفارمنس کے بیسس پہ، ناٹ آن پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک. تو وہ جو امپاورمنٹ کی کمی ہے فار دا پرنسپلز اینڈ ہیڈ ٹیچرز، وہ بھی ایک بڑا ریسٹریننگ فیکٹرز ہے. تو ٹریننگ اور ایڈوکیشن آف دا پرنسپلز، ہاؤ دے آر اپوائنٹڈ اینڈ ٹو واٹ لیول دے آر امپاورڈ، دیز آر سم ایسپیکٹس دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک. شاہ صاحب اس میں بھی وہ اگین میں کئی دفعہ کلاسز میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان پرائم منسٹر ہٹانا آسان ہے، ٹیچر ہٹانا زیادہ مشکل ہے. تو یہاں پہ وہ ہمیں تھوڑا سا وہ بھی کلچر چینج کرنا پڑے گا. I think before we proceed, this book, which has recently come out by Dr. Anjum Halai, is available outside, and there is a special discount on that. So it's a very good opportunity to buy that book, get it signed by the author, who is specially traveled for this festival from Karachi. So this is a very good opportunity. So I thought I should tell you that the stall is outside this office. This question is to both of you. And this will be my final question, and then we'll open it to the audience. That, all these benefits of AI, and we have seen that teachers should be integrating technology and AI.
do you think that there is a kind of ethical dimension to this whole discussion of AI when it comes to especially assessment, evaluation, or anything else that comes to your mind? What is the ethical dimension of the use of AI in educational institutions? First Anjum and then. Thank you. That's a key question, and that is a question which the naysayers will bring to you and say कि जी ये AI से बच्चे अपना काम कर लेंगे और आके असाइनमेंट हमें पेश कर देंगे. स्पेशली मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में अभी हमारी जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस बनी है और हमारे एजुकेशन में भी वी डोंट टेक एन एग्जाम, वी हैव एन ओपन बुक असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन. तो मेरा ये कहना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके मुस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं. जब आपने एटॉमिक एनर्जी की इजाद की तो उसके बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं, लेकिन आपने फिर हिरोशिमा का हाल भी देख लिया. तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम इसके एथिकल डायमेंशंस को किस तरह समझेंगे, अपने आप को एज एजुकेटर्स एम्पावर करेंगे. ये जब आया था ये प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर तो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया इसलिए कि हमारे जो तलबा और तालबात हैं वो हम एज एन एम्पावरिंग टूल, हम खुद उनकी असाइनमेंट पे वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर रन नहीं करते. हम उन्हें कहते हैं बेटा आप लोग खुद रन कर लें और देखें कहीं आपने इनएडवर्टेंटली बहुत सारा मटेरियल कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया जो कि प्लेजरिज्म में काउंट होगा. सो वी एम्पावर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. और वही चीज़ मैं AI के लिए भी कहूँगी कि इसके एथिकल डायमेंशंस हैं, बहुत डीप हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड यूज़ देम इन सच अ वे दैट वी आर अवेयर ऑफ देयर प्रोज एंड कॉन्स. ओके, सेम क्वेश्चन फैसल साहब आपके लिए भी है. Say ethical is a very kind of broad term, but in classroom, this question of just copying and you generating from internet and chat GPT, I think we need to reposition ourselves, the teachers, as far as the assessment procedure is concerned. जी डॉक्टर साहब बिल्कुल. मैं तो वैसे बड़ी ओपनली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो AI ज़रूर इस्तेमाल करें अगर करना है, लेकिन समझने के लिए करें. अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट वगैरह को वो एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो आई टेल देम वेरी ओपनली कि ज़रूर इस्तेमाल करें. इट्स लाइक आस्किंग अ फ्रेंड, इट्स लाइक टॉकिंग टू अदर पीपल, डूइंग जॉइंट वर्क, वो ठीक है. लेकिन जिस वक्त वो कुछ लिखें या जिस वक्त वो अपनी असाइनमेंट्स करें या कोई और चीज़, तो उस वक्त AI का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है. वरना वो मुझे एथिकल डिमेंशन उसकी 2-3 इस तरह भी लगती हैं कि ये नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो तो है ही ना. वो बात हुई हम पहले भी करते थे वो कि भाई प्लेजराइज कर रहे हैं या नहीं, वो AI से करें या किसी दोस्त से करें, वो तो बात वहीं आ जाती है. लेकिन असल मसला है कि मुझे उनकी अपनी लर्निंग और उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट पे प्रॉब्लम होती है कि भाई वो एक बंदा जो AI से कुछ कॉपी करके दे रहा है, वो बंदा सारी उम्र उसको ये चीज़ें याद रहेंगी और वो चीज़ें समझ भी नहीं आई होंगी. और वो असल नुकसान तो वो हो रहा है ना उसकी पर्सनालिटी में भी और उसकी लर्निंग में भी. सो वो आई टेल माई स्टूडेंट्स वेरी ओपनली कि जितना मर्जी AI देखो, जितना मर्जी उसमें काम करो, एक ओपनली करो, दूसरा समझ के लिए करो. समझने के बाद तुम जो लिखोगे जो करो वो खुद करना. तो आई थिंक दैट AI को लाना तो पड़ेगा, हम उसको अब बाहर तो नहीं रख सकते. बट आई थिंक देर आर वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सो दैट पीपल नो कि एथिकली यानी इनसाइड देखने की ज़रूरत है. ये नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, वो तुम अपने आप को, अपनी कॉन्शियस तो ठीक रखो ना कि भाई मैं सीख रहा हूँ, सीखने के लिए आया हूँ. तो वो चीज़ मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सेंस स्टूडेंट्स को देना कि अच्छा और बुरा. अब वो कम से कम मेरे पास जो आते हैं वो तो 18 से बड़े हैं डॉक्टर साहब, तो 18 के बाद जिन्हें हम एडल्ट्स कहते हैं, यंग एडल्ट्स, बट they have a responsibility for their own learning and for their own ethical behavior. So that's the responsibility I want to give fully to them.
That is a very good point. I think one key point that we got from both the speakers is that this reality is out there, whether we like it or not. AI is there. So I think it's important that we as teachers should learn how to, integrate this AI in our pedagogical practices, in our assessment practices, in generating teaching materials as well. So this is going to be your assistant, artificial intelligence. But the role of teacher will still be there, right? At least in the near future. So I think it's at this point I would like to open this discussion for all of you, and for that you have to raise your hand, and after that you can introduce yourself, your name, and you can nominate the person. Are you asking this question from Dr. Anjum Halai or Dr. Faisal or from me? But please make sure it should be a question, one sentence only, not a commentary, right? Just one sentence, a question. जी शुक्रिया। मेरा नाम अमजद नज़ीर है। डॉक्टर फैसल बारी से मेरा सवाल है, ये दुरुस्त है कि एआई इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसे रोक भी नहीं सकते, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनकलाबी तौर पर मुतारिफ़ करवाई गई है, सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन मसला ये है कि हमारे समाज में, इस केस में मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, जो फ़िक्र व शऊर है या इक्तसाबी अमल है, उसके दौरान और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, एक फ़ासला है, बोध जिसे कहते हैं, यानी वो हमने उसके साथ इर्तिका नहीं किया, वो हमारे पास लैंड कर गई है। वो जो गैप है एक सोसाइटल लर्निंग या इन दिस केस एकेडमिक लर्निंग and the use of technology, AI in this case, which definitely you are appreciating, I also appreciate, but how to fill out that gap, which is pretty significant, and I would like you to share your mind or thoughts on that. Thank you so much. That is a very good question, and should we, collect the question first? And I think if you could jot down this question. Yeah, okay. Can we go back? The last, the higher hand, yeah. Can you stand up, please? हसान फराज फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। मैंने सर फैसल से मेरा क्वेश्चन है, वो हमने देखा है कि जिस तरह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी 70% जो आवाम है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ती है। मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। हमने देखा वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो 1970s के उनकी जॉइनिंग्स हैं। फिर आप उनकी बुक्स देखें, जो हमारा करिकुलम और सिलेबस है वो 25-30 ईयर्स ओल्ड है, जो कि आप जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके तो उनका लेवल ही नहीं बनता है हमारा उनके साथ। फिर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे टीचर्स हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है हमें। आप सर ये प्लीज़ बता दें हमें कि क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है सर कि आप ये बता दें कि गवर्नमेंट लेवल पे, इस एजुकेशन लेवल पे हमारा क्या काम हो रहा है और कोई पॉलिसीज़ जो नई आ रही हैं, या गवर्नमेंट इसमें कितना इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम देखते हैं डिफेंस में हमारा इतना ज़्यादा बजट लगता है एजुकेशन से भी ज़्यादा। तो इस हवाले से बताइए। ओके, योर क्वेश्चन इज, आई थिंक आई शुड कम टू दिस साइड। इस साइड से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी। My name is Ali Shabbar Rizvi. I am a journalist. I'm afraid my question is longer than a sentence, and it also has a bit of comment in it. My question is specifically to you, Siddiqui Sahab. I would like to ask you, what has been your legacy as the Vice Chancellor of the Open University? Because it has the highest reach in the country as far as education is concerned. And if you allow me, I would like to say that whether it's the Open University
or the Virtual University of Pakistan, they should introduce education programs for senior citizens, because those who miss the train for one reason or the other should be given another chance or should be given a new lease on life. Thank you very much. One more question. That young lady. Yeah. Assalamualaikum. Can you stand up, please? We want to see you. Yeah. Assalamualaikum. My name is Amna Afzal. I'm basically an academic at Namal University in the Educational Sciences Department, teacher education mainly, right? My question was when it was basically a little critical, because when the single national curriculum was coming, I was doing my degree MPhil from a government university, Fatima Jinnah, and before that I was at LUMS, right? But the sad reality that I faced over there was that no government, like many government universities were not included in the creation of the SNC. And after a while, the SNC has become a little stagnant in its implementation. So how can we make our policy-making process a little bit inclusive to the government universities as well? And I say this, I only ask this because the reality of LUMS and the reality of Fatima Jinnah Women University were opposite. And when I realized this, I truly believed I was privileged to be with a background from LUMS and then came here. So this is why I raised this question. Thank you so much. I think we'll be, asking our speakers for the response. But before I ask them, I think the last question was addressed to me. I'll be very quick. I agree with you that the role of AIOU and Virtual University is very significant, keeping in view that 26.09 children are outside, schools, and 62.8% literacy rate. I can tell you that when I was there, every year we used to have 1.5 million students, which is a huge number. As you said, there is a lot of flexibility. There is you can learn at your own pace, at your own place, and at any age. There were a number of examples where a daughter was a student and her mother was also a student. And, I know people above 80 who got admission just for the sake of learning. And also, during that time, I, started some initiatives to bring in marginalized groups like free education for transgenders. That was one initiative, and a number of transgenders, they benefited from that. Free education for jail inmates, and a number of jail inmates got. So I agree with you that they can play a very important role, and the government should tap the non-formal education to cope with the challenge of this literacy. As far as the questions are concerned, I'll ask Dr. Anjum. So please choose any question you would like to respond, and then पहला सवाल जो पॉलिसी और प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन गैप, बिलखसूस जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो मेरा जवाब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस हर शोबे में पाकिस्तान में रहा है. और यहाँ पे इस वक्त जो AI का जो आपने कहा ना कि ये तो हम पर आमद हुई है इसकी, या हम पर एकदम से आ पड़ा है, उसके लिए तो ये है कि पॉलिसी साजी भी साथ साथ चल रही है और प्रैक्टिस शायद आगे निकल रही है. लेकिन इस प्रैक्टिस को तकरीबन किस तरह से यूनिवर्सलाइज किया जाएगा और किस तरह से हम ये इंश्योर करेंगे, जो सेकंड साथी ने जो सवाल किया था कि 70% तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मुझे नहीं पता हर जगह 70% नहीं है, कई जगह उससे कम है, प्राइवेट सेक्टर की तादाद ज़्यादा है. मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ये जो इर्तिकाई अमल है पॉलिसी और प्रैक्टिस के गैप को पूरा करने के लिए
یہ بتدریج ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، ورنہ یہی ہوگا جس طرح ہماری لینگویج آف انسٹرکشن کی پالیسی ہے، وہ آج بھی 70 سال کے بعد بھی ہم اس کے گیپ کا شکار ہیں. تو وہ ایک بتدریج عمل کا ہمیں ضرور اس کا انتظام کرنا ہوگا. Time is up, but I think it's not fair. Faisal صاحب very quick. ہاں جی صرف 2 گھنٹے. ہاں جی اچھا ایک تو یہ وہ اے آئی والی بات بالکل جی، اس کے لیے لا بھی بدلنے پڑیں گے، اس کے لیے پریکٹس بھی بدلنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اب سوشولوجیکلی بھی عادی ہونا ہوگا ایسی چیزوں کا. اور یہ ہر دفعہ جب ٹیکنالوجی بدلتی ہے، کیونکہ ہم عموماً باہر سے ہی آتی ہے ٹیکنالوجی، تو وہ گیپ رہ جاتا ہے. ہمارے لیگل سسٹم میں بھی مثلا اسامہ صدیق کی پوری کتاب ہے نا، فارمل لا اور انفارمل لا میں کتنا فرق ہے. تو وہ برٹش لا کی بات کر رہے ہیں، 150 سال ہو گیا اس کو یہ وہ. تو وہ ابھی تک بالکل مسائل ہیں، اور وہ اس میں اے آئی میں بھی آئیں گے جی، اور وہ بہت زیادہ آئیں گے، کیونکہ اے آئی تو اب ایک لیول پہ تو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ ٹیچر کو ہی ریپلیس کر دے گا. تو اس کی فارم پھر ایجوکیشن کی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، ہمیں کافی زیادہ کام اس پہ کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے بھائی سوال کیا تھا گورنمنٹ اسکولوں کا، اور دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ کریکلم کا اتنے مسائل نہیں ہیں. ٹیچر بھی جو پچھلے 10-15 سال میں ہائر ہوئے ہیں K-12 میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایشو ان کا بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے ایم ایس سیز ہیں اور سارے آر فیئرلی ینگ، دے آر فیئرلی ڈائنامک. اب تو ٹیچر اپ گریڈیشن بہت ہو گئی ہے. ہمیں مسائل ایکچولی گورننس اور باقی چیزوں میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ اسکول کو صحیح طرح فعال نہیں کر رہے. گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ سیلری ہے، بہت تجربہ کار ہے، اس کی ٹریننگز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی جاب سیکیورٹی بھی زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ جگہ ایف ایس سی پاس بچی جو ہے وہ لو فی اسکول میں پڑھاتی ہے، لیکن ریزلٹس تقریباً برابر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ گورننس میں اصل ایشو آ رہا ہے. جن ایشوز پہ ہم نے ذکر کیا کہ بھئی آپ پرنسپل ہیڈ ٹیچر کو امپاور کیجئے، آپ انہیں تھوڑا سا کانفیڈنس دیجئے کہ وہ کام کر سکیں، اور کچھ ریسورسز کے ایشو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. صرف اسلام آباد کے اسکولوں کی بات، لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ ٹیچر کا اتنا زیادہ ایشو ہے جتنا اس انوائرمنٹ کا ہے جس میں وہ ٹیچر بیسڈ ہے. جو ایس این سی کی بات کی، آئی کمپلیٹلی ایگری. مجھے نہیں پتا جی وہ کس نے بنایا تھا، کیونکہ وہ جو لسٹ انہوں نے چھاپی ہوئی ہے اس میں 1500-1600 نام تھے، اور بہت سارے گورنمنٹ اسکول ٹیچرز تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایس این سی. آئی ایم گوئنگ آن اے لم ان سیئنگ دس کہ کریکولم کی بحث پاکستان میں جب بھی ہوتی ہے نا، اصل مسئلہ 2 چیزوں پہ زیادہ بحث ہوتی ہے کہ ہم نے ویلیوز کیسے ٹھیک کرنی ہے، اور اس کا ہم عموماً جواب یہی دیتے ہیں کہ اور زیادہ اسلامیات بڑھا دو، اور زیادہ اس میں ایسی چیزیں اسلام سے متعلق چیزیں لے آؤ، پھر ہی ویلیوز ٹھیک ہوں گی. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستانی بہتر کیسے بنانا ہے. تو پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات یہ گیم ہے اس کریکولم کی. میتھ کے کریکولم میں کیا بدلا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا، وہ بالکل ویسا ہی ہے. وہ ہم نے وہ پرانا بھی سنگاپور وغیرہ سے دیکھا تھا، اب بھی ہم وہیں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا. بحث جب بھی آتی ہے کریکولم کی، وہ 2-3 سبجیکٹس پہ ہی زیادہ زور ہوتا ہے، اور وہیں پہ پرابلم بھی آتی ہے. اور ایس این سی میں بھی وہی ہوا. کس چیز پہ زیادہ بحث ہوئی؟ آپ کے سامنے تھا وہ. جتنی دفعہ اس کو کھولیں گے یہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ دیر از اے مچ ڈیپر اسٹیٹ objective in looking at curriculum in a particular way. Okay. Very much, and thanks Faisal Saab. It was wonderful discussion. Thanks Dr. Anjum for writing such a great book, and thanks our wonderful audience for asking some brilliant questions. With this, we bring this program to a closure. As I told you, the book is outside. You can get hold of it, get it signed by the author. Thanks very much. Thank you very much. Thank you very much for attending this session.
I would like to request, please take seats. For that, I would like to invite moderator Sara Ali, Isma Sadat, and Madiha Arslan. Please join us. Thank you. Hello. चलो नर्स Assalamu alaikum. I'm Sara Ali, assistant professor at Quaid-e-Azam University. It's an honor for me today to moderate a session on a collection of books, Bhadon, by Madiha Arslan. It's such an interesting feeling because a few years ago when I was actually attending one of these sessions, I remember one of the writers said, it's an age of prose. And today I'm sitting here and I saw 3 launches today. And I think I can confidently say today, it is age of poetry now. Now I will get on to the introduction. Excuse me. Can we have silence, please? Thank you. Okay. They are taking. Born and raised in Karachi, Madiha Arslan is an educationist and a writer. She contributes book reviews, travel logs to different English newspapers. For example, The News, The Friday Times, and The Nation. She has worked as a creative consultant under US aid projects. Madiha also runs a not-for-profit initiative, Lead Links, to promote art and culture and community level. In my opinion, she's a writer whose heart and mind are both alive, pulsing, and synchronized. Our second panelist, Isma Sadat, is an educationist, has been affiliated with Karachi University. She has done her postgraduate education from UK and Holland. She runs a learning platform for out-of-school kids, QBS Home for Amazing Kids. She blogs real-life stories of these kids on QBS Home Diaries. I will begin with a small review of the collection to give you a glimpse into Madiha's work.
Madiha Arslan's collection, Bhadon, is written in contemporary free verse. To sheer beings of grace, for example, elephants. One of our poems forms a dialogue with Amrita Pritam's Main Tenu Phir Milangi, and another poem is a reflection on Manto's work. Before asking questions, I will request Madiha to please read a poem from her collection to give us a glimpse into her creative mind. Thank you so very much, Sarah. What could be a better way to introduce a writer than to read the work from the book? Reasoning. Who introduced these morals? Ethics which tear you apart. Conscience, like vulture, hang on your stars, abrading slowly, painfully, my heart, prolonging each wound, savoring bloody gash, devouring tears and hurt, infections which don't repair, breaking, demolishing self, pouring acid on cuts, smoke that lingers on my breasts, distinctive deep aroma of caress, rhapsody of your touch, parodies on my lips your lips claim, constricting, clogging, lifeline slain. Standing, falling, melting, senseless, sensuous affair, cream horns, sweet luscious, crumbs that cover this fare. Stove, burning cinders, blushing, felt a sudden urge, running out to clear the fog, the mist, seeking warmth, lurking to breathe. I suddenly stand aware that reality mixes with fiction. Spare me some contradiction, perhaps only my figment of imagination, literally destroying my conviction. Pain consumes me physically, not only in addiction. Neither only in my head causing all friction. This pain, yearn, and belief is coefficient, engaging in a game of thorns. I'm merely a mere attribution. What was the purpose of crucifixion? Is my truth and your truth a mix of chemical composition, reality, or just another fiction, corrupting all justifications? Thank you. Here's another one, Sarah, that I would like to introduce my book with. It's a very small one, and it's the first poem of my book. Pick up my feet, place them on your chest. Move my constitution, do not let love go to waste. Trembling, quivering quakes, from side to side waves. Butterfly brutally fluttering in my breast, your lips on mine haste. I'm buzzing in the woods, croaking in the moors. I'm buzzing in the woods, croaking in the moors, forgotten who I am, comely at your door, comely at your door. Thank you. So the first time I looked at your book, my first question was, and this is going to be the first question, why the title Bhadon? Is it what kind of, because naming your book, your first book is like naming your first child. There's always an emotional affiliation with it. There's always an interesting story behind it. So why Bhadon? What's about this season, this time of the year? Does it resonate with your creative process, or were these the feelings you were feeling at that time? What's the story? You tell us. So each one of us know Bhadon in Pakistan. We are very well aware of the humidity, the claustrophobic feeling, the precipitation. And since I hail from Karachi, this precipitation is throughout the year. And
when we were growing up, my early childhood was during a martial law. We are very well aware of Zalhaq's times. And then in Karachi, we had the early breakage of this disease of Afghan war, which inflicted us all with weapons and drugs. And Karachi was the victim, the first victim in Pakistan. Then going to the university, we had rangers all around us. We couldn't move, we couldn't say what we wanted to. And it was like, you know, your emotions, your thoughts, they're all there, but you had to box them. And the feeling of claustrophobia generated this work of mine. I thought about getting it published for 3 years, and then suddenly, you know, the elder one of our children, he said, this is your time now, you know, just come out. So I feel that it is a break from that claustrophobia, and it is putting my word forward. Thank you. So my next question is, what were your aspirations? Because I saw you getting emotional while talking about your book, so it means writing is something that is very, very important to you. So what were your aspirations? Where did the impulse to write come from? And is it like because a lot of people, when they say that, you know, we write, we edit, and we go through drafts, and then we publish it. Was it like this for you? What is your writing process? Is it like it flows, or you have to work hard for it? It may sound as if I am, you know, trying to portray that I'm such a big poet or something, or, you know, I'm praising myself. It may sound like that, but it's nothing at all that way. Words naturally come to me, they flow to me, and my family and my friends are quite aware of this phenomena. When the words start flowing into me and I'm unable to compose them, like I do not have my phone, I'm working, I'm driving, or I'm walking around, then literally the tears start flowing out, and you know, I have to take a moment, put down those thoughts somewhere so that I can revisit them. And there's no editing in my poetry at all, none at all. The way it comes, the way it flows, that's how you read it. Now I would like Ms. Isma to talk a bit about the book. She's talking about words. So I think we can do a bilingual session here, can't we? Yes. पहली बात तो ये मदीहा के वोकैबुलरी की कोई कमी नहीं है इनके यहाँ. जैसे कि आपने भी खुद कहा, एक बेदरेग बेधड़क दलेराना इस्तेमाल है अल्फाज का आपके पास. And for that we must congratulate her, because that's a huge repertoire of vocabulary that she uses. She's a young woman writer in Pakistan and in a Pakistani society. There's somebody who's constantly talking over here. So, can we have some silence, please? ब्रिज खेलते हुए बातें नहीं करते हैं, और जब अदब पे गुफ्तगू हो रही हो तो बातें करना बेअदबी हो. कहना पड़ा ये. I was constantly watching. So, Madiha is a young Pakistani woman writing in Pakistani society. The constraints, the reservations, the boundaries, the straitjackets and shackles of our muashra. ये लिखना है और ये नहीं लिखना है, इन सब से आज़ाद हैं मदीहा. जब लिखती हैं तो ईमानदारी से शायराना पैराहे में ढल जाती हैं और घबराती नहीं हैं, और ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे. So, do you consider yourself a feminist writer, or you would say that you are a humanist? Do you think your sentiments are specific to women only? Because it's a huge, titanic flow of sentiments throughout this composition. You cannot be a feminist if you are not a humanist. So I consider myself as a humanist, someone who cares and who believes that each one of us, even this grass that we walk on,
they need their own space. They need their own recognition. So all the very topics that you see in my book, they have emerged and they have taken place in this book because I believe that each and everything in this universe is ours and to be loved and to be savored. Okay, so my next question is actually associated with this. I noticed this thing about your writing that most of your poems are odes. It's either an ode to nature, people, or events in your life. So you have this tendency to beautify things or find beauty in everyday ordinary life. You seem to appreciate and celebrate beauty. So is this a conscious choice in your poetry, or it just happens, it's your nature? Do we have any other choice? I ask you, if we do not beautify and if we cannot smile and notice such little things, then what is beauty? A thing of beauty should be each and everything that is around you, that surrounds you. And that gives me stamina to live one more day. That gives me the energy to stay blessed, to feel blessed and stay happy. So that's what I bring out for the readers as well. A hope, a dream, a fantasy perhaps, perhaps a reason to live one more day, few more days, few more months in this chaotic world. Excuse me, can silence please? And if you're not interested, can you please leave? The kids at the back. Okay. There's an interesting observation that I had when I was reading a review on your poetry. The review is by Arshad Wasim, and he says, she says, there's a red-hot passion for being in someone's thought, to be acknowledged and to be loved in Madiha's poetry. Can you please comment on this? Okay. Red-hot passion. Okay. So if you're not red, you are not hot, and there's no passion, what is the reason to live? Give me a reason other than this. One has to be, no? Yes, there is. Madiha, I think, is between two worlds. This is one world, right? And the other world is her own world. The world of flora, fauna, birds, beauty, rains, love, passion. If you follow her on the Facebook, this is what we can see constantly. And yes, with all this comes the suffocation. Hubs. भादों के मौसम में जो hubs का element है, the suffocation, the inexpressibility of the very helplessness of love. Are we reading it correctly, or or lack of it? Of love. Presumably your own experience? As Dr. Sara has just rightly put, hot, passionate, red. Yes, there will always be a lack of something in my life. Because there's, I noticed that in your poetry there is this idea of idealized love that you have not. So, but then there is an element of harmony when you write about the love you have experienced in your life. But then there's an other kind of love that you want to experience. And I thought this comment kind of gives an insight into that desire to fall in love so passionately and experience love. Okay, I'm always in love. I am always in love. I'm in love with nature. I'm in love with people, even the furniture that adorns my home. So you cannot minus love from your life. And if you do, there would be no life for me. Idealizing love, yes, I think people who think a lot, people who feel too much, people who are sensitive to, more sensitive to things around them than the other people, and their chemical composition is different from whatever we want to call normal or abnormal or whatever, and it's normal for you. There would always be, I think there will always be this yearn to have more of something so sublime
as love, as understanding, as harmony. And we do lack that around us, all around us. And especially nowadays with war-trodden world in Ukraine, in Palestine, Afghanistan, Pakistan, you name it and we have it. So we need more harmony, we need more peace, we need more love, more understanding. So why not? And I yearn for it, truly. You have written a poem, Jerusalem, 7.5-page poem. And it is a prophetic composition because this collection was published in August 2023. And this most recent carnage and rampage and massacre that is happening and still continuing in Palestine started on the 7th of October last year. Do you call it a prophetic? Okay. And a huge body of references. Historical, political, poetic, huge body of references. Belonging to a certain religion, of course, as in Islam, we do have references, recollections, memories of Jerusalem, Palestinians throughout our childhood, then in our youth, and again now as we are experiencing Palestine. So yes, all of a sudden, Isma, it came to my mind that I should write, and it started with the Exodus. Actually, Exodus was in my mind, and it started with that, and then it went on and on and on for 7 pages, and I just couldn't stop. And in fact, I had to literally cut it short in my head, in my heart, because I think I felt that it was not enough. As much as I wanted to say about Palestine, the Jerusalem, the Exodus, the atrocities, the war, it wasn't enough. That's the sensitive poet in you, yes, Hannah. For yes, you, that it will yes, never be enough. yes. So I will move on to my question, and then we will get to the audience and give them a chance to interact with you. My final question is a very obvious one. Your book, one very interesting thing about this book is that every poem is accompanied by an illustration. And I just wanted to ask you if it's an aesthetic choice, or do you think this is your way of directing people towards certain interpretations, or is it just the trend that we see in Western poetry right nowadays, popularized by Rupi Kaur, Nikita Gill, and Nahira Waheed, where you give readers something to look at too, because this is our attention span now. Why did you take up illustration? Okay, so people who know me know that I'm an artist. I did a degree in fine arts. So being an artist, I always thought that it is the best way of expression. Without saying any words, you are giving out expression to others and to yourself. So it was one of those reasons. Second, yes, I did it because I thought that now in the age of media and the lack of attention span, perhaps these drawings would attract a trend that I followed. No, that was not in my mind. But yes, I wanted to make my book attractive enough for all sorts of readers so that they should pick it up and, try. Because this is something new for Pakistani poets to add illustrations. So it is something that you can take credit for now, that your book has it. Madhiya, I would like you to comment on this poem. It's just about 5 short lines. It's titled Redundant. Your ambitions are high, my aspirations too low. I don't know how we connect, my love, anymore. Okay. Okay, so, in this worldly world, the doggy world, हमारी एस्पिरेशंस अब बहुत बदल गई हैं. हम उन मटेरियल चीज़ों की तरफ भागते हैं जिनका एंड कोई है ही नहीं, जो आपको बूढ़ा कर देती हैं वक्त से पहले, थका के मार देती हैं, और
एक टाइटल के बाद दूसरा टाइटल और उसके बाद फिर एक और स्टेटस और उसके बाद एक और स्टेटस. इट्स लाइक अ फेसबुक, यू नो, कि मेरी जर्नी है सक्सेसफुल, कि मैंने ये स्टेप कर लिया, ये स्टेप कर लिया, ये स्टेप कर लिया. असल में हमारा जर्नी है क्या? Is it this poem redundant? Is it a bureaucrat wife's lamentation in 5 short lines? 18 words summarizing the abyss and crevices that most wives fall into sooner than later? No, actually. I think it is a lament of any sane person who believes that life is too extraordinary to be wasted on ordinary things. Acha, I wasn't going to ask a question, but now that it has been mentioned, you have been mentioned as a wife. So I wanted to ask you, because what I saw in your poetry is individualism. It's about you. There's no reference to other people in your life, and it's quite focused on your thoughts. Do you think that your social status or your relationships really affect the way people interpret your work? Yes, it does affect in many, many ways. But at the end of all our time, we were born alone and we will die alone, and we all have our individuality, and we do give a space. I believe in giving a space to the family also. And yes, there are many poems about my family. There's a poem about my son and his eyes. There's a poem about Arsalan, my husband. They are there, very much there, but definitely I'm an individual and I celebrate my individuality. Thank you. Yeah. No, Okay, I will move on to the very important question. More important question. I think we have 5 minutes for the audience. Yeah. I have to go to the I'll audience. just take 1 minute. कोई भी काम जो लिटरेचर में आज लिखा गया या 500 साल पहले लिखा गया, उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ फोर्स है उसकी रेलेवेंस, और उस रेलेवेंस से वो सर्वाइव करता है, राइट? Okay, now we will move on to the question answer session. No, I haven't asked a question. So my question is, why do you think your work will survive? How long will it stay relevant? And hold on, अगले दिन हम एक सेशन कर रहे थे, एक बुक सेशन था, वो बांगेदरा पर था, और उस पे उन्होंने कहा, किसी रीडर ने कहा कि बांगेदरा अब रेलेवेंट नहीं, तो दूसरे रीडर ने कहा कि अपने वर्क को रेलेवेंट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? I would like to just say one line. I too have been bruised by the beauty of words. So as long as there are emotions, as long as there are words, and as long as people would like to dream and make their life happy and love, and they can always connect globally, regardless of who they are, from where they are, what age groups there are in. And then the responsibility is not only mine to keep my work alive. I've put it there. I don't think it is anyone's responsibility, as long as there are readers, there are writers, and so it would thrive. Very good answer. So now we will move on to the question session. Anyone who wants to ask Matiha a question? Yeah, sure. Yes. Audible otherwise, I think, yeah. So being from your fan club, right, we know that the content we see in the book is like 10% of whatever you have in yourself, in your mind. And in order to, just like the last question, in order to give the perpetuality to your brand, what other endeavors you have in your mind? Maybe something on the prose line, maybe a screenplay, something like that. So we're looking forward for that. Okay, thank you so very much, Vikas. My next book is a prose, and it contains essays from my travels. It's not exactly a travelogue, but it will give you food for thought from all the places around the world that I've visited. So yes, I'm looking very much forward to that. And then 2 manuscripts of my 2 more anthologies of poetry are ready, and I am looking for a publisher. Yeah, thank you.
Hi, Madhya. Assalamu alaikum. To all of you, that was an amazing, enriching session today. And Madhya, I've yet to read your book, but I'm looking forward to it now. Not only are we friends, but I always feel that there is a spiritual connection when people who are like-minded or like-souled get together. तो मुबारक हो आपको आज। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि आप कोनिया गई थी रिसेंटली, वहाँ आप हज़रत रूमी के मज़ार पे थी, वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट किया। तो क्या जो आपके काम में, आपकी राइटिंग्स में स्पिरिचुअलिटी के स्पार्क्स फील होते हैं, how was it going there to such a spiritual place? Did you feel inspired to perhaps write about saints, to write about the spirituality in Islam that the West isn't aware of? Thank you so very much. It's a very interesting question. Actually, spirituality is not only concentrated in one religion. It is out there for everyone, and whoever can embrace it and whoever can feel it and be there. Rumi has been on my mind for a very long time, as long as I've been composing this book. But I believe that love is beautifying your surroundings. That is my concept of love, and that's what Rumi did as well for us. And he's alive in us, all of us. And Allah hai bas pyar hi pyar. That's what we've been reading and singing since our childhood. So the connection, as you just mentioned yourself, that we are all spiritually connected. When